محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتظرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك
كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قبلہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید سیف عباس نقوی صاحب، میں بعد میں شعر نہیں پڑھوں گا مگر ایک قطعہ شروع میں تو پڑھ لوں میں اس مناسبت سے، تب آپ کے حضور چلوں۔ ثبوت حق تیرا سجدہ تیری جبیں تو نہیں، فقط یہ وہم ہے، فقط یہ تیرا گماں ہے، تیرا یقین تو نہیں۔ میں فاطمہ ہوں، مشیت پہ وہ دلیل ہوں میں، اگر میں کہہ دوں خدا ہے تو ہے، نہیں تو نہیں، اگر میں کہہ دوں خدا ہے تو ہے، نہیں تو نہیں۔ بس مختصراً ہمارے سرکار ختم مرتبت اور اپنی بیٹی کو انہوں نے ام ابیہا کہا، شہزادی کونین کے سلسلے میں گزارش کروں گا مولانا حجت الاسلام والمسلمین سید سیف عباس صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور مختصراً چند ذکر فرمائیں شہزادی کا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نعرہ صلوات بلند کریں۔
صلی علی محمد و علی محمد. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینعلہ غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيد الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود لأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله الأحسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطہیرا. یہ جو آج مسالمے کا پروگرام ہے بقی فاؤنڈیشن کی طرف سے، یہ بہرحال ایک بہت اہم پروگرام ہے کہ جو اس وقت اس طریقے سے پروگراموں کا انعقاد ہونا چاہیے بقی کو لے کر اور شہزادی کی وراثت اور قاتلوں کو بیان کرنے کے لیے، کیونکہ اگر آپ غور فرمائیے کہ بقی جس کی تعمیر کتنی اہم ہے. آج آپ دیکھیے اپنے شہر کے اندر، اپنے قصبے کے اندر ہر ایک اپنے اعزاء کی، والد والدہ کی قبر کے اوپر کم سے کم سال میں ایک دفعہ جا کر، خود اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہو تو وہ دے دیتا ہے وہاں کے خادم کو کہ ذرا سا اس کو ٹھیک ٹھاک کر دینا. تو وہ اپنے باپ ماں ان کی قبروں کو صحیح کرا لیتا ہے. لیکن تصور کر کے بتائیے کہ شہزادی دو عالم کہ جن کی قبر مطہر کو جس طریقے سے مسمار کیا گیا، ان کے کردار کو بھی بیان کرنا اس وقت بہت ضروری ہے، اور بی بی کے قاتلوں کو بے نقاب کرنا بھی بہت ضروری ہے. اور چونکہ بہرحال وقت بالکل نہیں ہے، اور میں نے صرف یہ پیغام اس لیے دیا ہے اپنے جو محترم جناب ہمارے نیّر صاحب ہیں اور ان کے تمام افراد کے ذریعے کہ بہرحال یہ بقی فاؤنڈیشن جو ہے ان دو مشن میں لگ جائے. وراثت، شہزادی کی وراثت اور شہزادی کا قاتل، یہ دو بہت اہم مرحلے. میں نے حدیث قصہ کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج شب جمعہ ہے، اسی مناسبت سے ان الفاظ کو قرآن کریم کو سرنامہ قرار دیا. انشاءاللہ مختصراً ہی ہوگی مجلس، کہ حدیث قصہ کے ذیل میں سب اس کی برابر تلاوت کرتے ہیں. جو حدیث قصہ ہے، قصہ والی حدیث روایت شہزادی سے جو ہے، اس میں اگر آپ غور فرمائیے اور دیکھیے، شہزادی دو عالم جب سب آئے اور چادر میں داخل ہو گئے، تو چادر میں داخل ہونے کے بعد پیغمبر نے جب ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا، چادر کے کونے کو پکڑ کے،
جا کر دیکھیے گا، ترجمہ آج کل ماشاءاللہ سے مل رہا ہے. تو اس میں کیا لکھا ہوا؟ اس میں لکھا ہے پیغمبر فرماتے ہیں ساری چیزیں چھوڑ کے، یعلمنی ما یعلمہم، تمام چیزیں چھوڑ دے، یحزننی ما یحزنہم، جو مجھ کو جو ان کو غمگین کرے گا گویا اس نے مجھ کو غمگین کیا. بس یہ ایک جملہ ہے، بس جا کر دیکھیے گا. ہے آج میں ان لوگوں سے مخاطب ہو کر بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب، اور اس کے علاوہ بہت سی احادیث موجود ہیں کہ جہاں پیغمبر نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھ کو اذیت دی. تو جب اتنی واضح روایات موجود ہیں کہ جس نے بھی فاطمہ کو، جس نے بھی اہل بیت کو اذیت دی گویا اس نے پیغمبر کو اذیت دی، تو اب میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی پیغمبر کو اذیت دے تو کیا اس کے اوپر لعنت و ملامت نہیں ہونا چاہیے؟ اس کی مذمت نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ پیغمبر کو اذیت دی، جس نے شہزادی کو اذیت دی. اور اس کے علاوہ میں بتا دوں کہ یہ تو میں حدیث کی بات کر رہا تھا، ٹھیک ہے. اب جا کر قرآن کریم میں دیکھیے گا، قرآن مجید کا 33 نمبر سورہ، سورہ احزاب ہے. آیت کا نشان یا 66 ہے یا 67 ہے، 67 ہے میرے خیال سے، 67 ہے، جس میں صاف کہا جا رہا ہے، قرآن ہے، صاف کہا جا رہا ہے کہ جس نے بھی اللہ کو اذیت دی اور اس کے رسول کو اذیت دی تو گویا اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے لعنت بھیجنے والوں کے ساتھ. تو پیغمبر کو اذیت جو دے رہا ہے اس پر پروردگار عالم بھی لعنت کر رہا ہے. تو ایسے مرحلے میں، ایسے موقع کے اوپر ہمیں کہ زندگی میں بھی شہزادیہ دو عالم کو اذیت دی گئی اور رحلت کے بعد، شہادت کے بعد ان کی قبر کو مسمار کر کے آنے والی نسلوں کو بھی اذیت پہنچائی جا رہی ہے. اور ان کے جو اولاد، جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، کیا اذیت نہیں ہو رہی ہوگی کہ میری دادی کی قبر کس طریقے سے ہے، بقیع میں کیا عالم ہے جہاں 4 امام موجود ہیں شہزادی دو عالم کی. لہذا ان تمام چیزوں کو تکرار کے ساتھ بیان کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی مفصل مجلس نہیں ہے، یہ میسج دینے والی بات ہے. میسج دیا جائے گا، یہاں سے پیغام دیا جائے گا. میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ آج لوگ جو قاتل حضرت زہرا کو تاریخ کے اوراق میں چھپانا چاہتے ہیں، ہمارے اوپر فرض یہ ہے کہ ان کو قاتلان حضرت زہرا کو چھپانے نہ دیں، بلکہ جیسے امام حسین کے قاتل کو بے نقاب کیا ہے اور پوری دنیا میں مستحق لعنت قرار دیا، اسی طریقے سے شہزادی دو عالم کے بھی قاتل کو بے نقاب کریں تاکہ پوری دنیا اس پر لعنت بھیجتی ہوئی نظر آئے. یہ بات فکر کرنے کی ہے، ہمیں چاہیے. اور دیکھیے مشن ہے، یہ ایام چل رہے ہیں بی بی سے متعلق، جہاں ایک 75 دن کی روایت ہے، ایک 95 دن کی روایت ہے. یہ 13 جمادی الاولیٰ سے لے کے 3 جمادی الثانی تک مسلسل یہ غم کے دن چل رہے ہیں، بی بی کا غم منایا جا رہا ہے. آپ دیکھیے کہ جو شہزادی کا خطبہ ہے اس کو چاہا جا رہا ہے کہ اب چھپا دیا جائے، اس کی بات نہ کی جائے. اور میں تو اسی لیے فقریہ کہتا ہوں کہ آیت اللہ شیرازی باقاعدہ اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ ان خطبے کے جملوں کو دوسری قوموں تک پہنچاؤ اور پہلے زیادہ زیادہ شیعوں تک پہنچاؤ تاکہ وہ دوسروں تک پہنچائے، تاکہ بات واضح ہو سکے. ورنہ ایک مسئلہ فدق کا نہیں ہے. شہزادی جو خاتون جنت ہوں ان کے لیے ایک معاملہ فدق کا نہیں مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان چہروں پر پڑی ہوئی نقاب کے جو اسلام کی نقاب اوڑھ کر دشمنی اسلام کی رکھے ہیں، جو شہزادی دو عالم کی کس طریقے سے مخالفت اور اذیت دے رہے ہیں، ان کو بے نقاب کیا جائے. ہمارا مشن ہونا چاہیے، ہمارا میسج ہونا چاہیے، ہمارا پیغام ہونا چاہیے کہ ہم
شہزادی دو عالم کو. آج آپ دیکھیے کسی کی ہمت ہے کہ امام حسین کے قاتل کو کوئی چھپا لے؟ کوئی چھپا سکتا ہے امام حسین کے قاتل کو؟ چھپ سکتا تھا لیکن نہیں. اس کے اوپر لازم یہ ہوتا ہے نا کہ ہم تکرار کریں, زیادہ سے زیادہ انعقاد کریں. اتنی مجالس ہوئی, عاشورہ کو اس طریقے سے بیان کیا گیا, قاتل امام حسین کو سامنے لایا گیا کہ آج نہ کہ شیعہ بلکہ ہر قوم کے سامنے قاتل امام حسین بے نقاب ہیں. اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم شہزادی دو عالم کے قاتل کو, غاصب کو بے نقاب کریں اور پہچنوائیں. اور میں نے جو بات آپ کے سامنے حدیث کی اس میں جو ایک جملہ ہے اس میں کون کون ہے چادر کے نیچے؟ بات ختم کیے دیتا ہوں. چادر میں نیچے کون کون ہے؟ ہم فاطمہ تو اس میں سب سے بزرگ کون ذات ہے؟ سب سے بزرگ ذات کون سی ہے؟ پیغمبر اسلام موجود ہیں لیکن پیغمبر کو مرکز نہیں بنایا گیا. جب پوچھا گیا کہ کون ہے اس کے اندر تو کہا جاتا کہ فاطمہ پیغمبر ہیں, محمد ہیں, ان کی بیٹی ہیں, ان کے داماد ہیں, ان کے نواسے ہیں. لیکن پروردگار عالم نے کہا کہ نہیں, اس میں فاطمہ ہیں, ان کے بابا ہیں, ان کے شوہر ہیں, ان کے بیٹے ہیں. میں کہوں گا شہزادی بیٹی تھیں, ان کو مرکز بنایا, باپ کو مرکز نہ بنایا. گویا ہم کو بتلا دیا گیا کہ جب اسلام میں کوئی بات ہو تو فاطمہ کو مرکز بناؤ, کیونکہ اگر پیغمبر کو مرکز بنایا ہوتا تو اگر بیٹی کا نام لیا جاتا تو پتہ نہیں کتنی بیٹیاں اس میں آ جاتی. اگر داماد کی بات کی جاتی تو کون کون داماد بن کے چادر میں شریک ہو جاتا. اگر نواسوں کی بات کی جاتی تو پتہ نہیں کس کس کو لا کے اس میں داخل کر دیا جاتا. لہذا کہا گیا کہ فاطمہ ہیں, تو اگر فاطمہ ہیں تو ان کے بابا ہیں تو محمد کے سوا کوئی ہو نہیں سکتا ہے, اور ان کے شوہر ہیں تو علی کے سوا کوئی ہو نہیں سکتا ہے, ان کے بیٹے ہیں تو حسنین کے سوا کوئی ہو سکتا نہیں. اس لیے مرکز بنایا گیا. مرکز بنایا گیا کس کو؟ بی بی کو مرکز بنایا گیا. تو اب بس یاد رکھو کہ جب وراثت کی بات آئے تو بی بی کو مرکز بناؤ, اور بنانے کے بعد بتاؤ کہ بعد رسول آنے والا اس کا رشتہ فاطمہ سے کیا ہے. اگر کوئی رشتہ مل جائے گا تو پھر حقدار مل جائے گا, اگر کوئی رشتہ نہ ملے تو اس کا مطلب غاصب ہے. بس اوکے. بہرحال یہ غم کے دن ہیں, چند جملے مصائب کے. شہزادی دو عالم نے کیا فرمایا؟ عزاداروں, شہزادی نے کیا کہا؟ کہا ابوالحسن ان کو ہمارے جنازے میں آنے نہ دینا, شریک نہ ہونے دینا, یہ جنازے میں ہمارے شریک نہ ہوں. عزاداران امام مظلوم, ذرا تصور کرنے کی ضرورت ہے کہ بی بی سلام کا جواب نہ دیں. اس کا مطلب کتنا ظلم ڈھایا میری شہزادی کے اوپر. عزاداروں, امام حسن کے مصائب پڑھے. مصیبت پڑھنے والے نے, ذاکر نے امام حسن کی مصیبت کا تذکرہ کیا, اور اس کے بعد وہ شخص سو گیا. خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ امام حسن جو ہیں وہ تشریف لائے, اور لانے کے بعد کہنے کہ تو نے میری مصیبت کو نہیں پڑھا. بس 2 جملے 3 جملے مصائب کے. ذاکر سے کہتا تم نے میری مصیبت کو نہیں پڑھا. ذاکر کہنے لگا مولا ہم نے آپ کے غم کو تو پڑھا کہ آپ کو کس طریقے سے زہر دیا گیا. مولا ہم نے آپ کی مصیبت کو تو پڑھا کس طریقے سے آپ کے جگر کے ٹکڑے تشت میں گرے. ساری مصیبتیں تو میں نے پڑھ دیں. کہا میری یہ مصیبت نہیں تھی. کہا پھر آپ کی کون سی مصیبت تھی کہ جس کو میں پڑھنا بھول گیا؟ تو اب امام حسن خواب میں اس ذاکر سے کہتے ہیں میری سب سے بڑی مصیبت وہ تھی کہ جب ماں کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا اور میں کھڑا دیکھ رہا تھا کہ کس طریقے سے میری ماں کو وصیت دی گئی. امام فرماتے ہیں کہ جب بابا کو
گلے میں رسی باندھ کے گھسیٹا گیا، میری ماں نے بابا کے دامن کو پکڑا۔ ارے ایک شخص نے اپنے تلوار سے کس طریقے سے اس کے دستے سے میری ماں کے ہاتھ پہ مار کے ہاتھ چھڑایا، میرے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی۔ عزاداران امام مظلوم شہزادی دو عالم، یقینی طور کے اوپر یہی تو میری بی بی فرماتی تھی کہ کس طریقے سے ہم پر مصیبت۔ اے بابا، آپ کے بعد مصیبت اتنی پڑی کہ اگر دن بھر پڑتی تو مثل تاریک رات کے ہو جاتے۔ ارے شہزادی کون؟ ارے رسول کی اکلوتی بیٹی۔ ارے کس طریقے سے بات دربار میں گئی اور کتنی دیر تک کھڑی رہی۔ ارے جب بی بی آئی تو بعض روایت یہ بتاتی ہے کہ کالے بالوں سے سفید بال ہو گئے۔ دل چاہتا ہے شہزادی سے آگے ہاتھ جوڑوں، اے میری شہزادی، ارے آپ کا دربار میں جانا زینب کے دربار میں آنا بڑا فرق ہے۔ ارے آپ جب دربار میں گئیں تو وارث بھی ساتھ تھا، کنیزیں بھی ساتھ تھی، چادر بھی سر پہ تھی، لیکن جب زینب دربار میں آئیں تو سر سے چادر ہٹی ہوئی تھی، ہاتھوں میں رسن بندھی ہوئی تھی۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود بحق والی وانت العلا بحق فاطمة فاطر السماوات والارض بحق الحسن المحسن بحق الحسین قادم الاحسان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریة الحسین علیہ السلام۔ پروردگار، شب جمعہ ہے، بہرحال سب کو دعا اس وقت کرنا چاہیے اور شب جمعہ انشاءاللہ ضرور دعا قبول ہوتی ہے۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار ہمارے جو دو آنسو نکلے ہیں ان کو رومال شہزادی میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار عالم ہمارے قلوب کو مودت آل محمد سے منور کر دے۔ پروردگار عالم ہمارے کردار میں تعلیم آل محمد کی جھلک نظر آنے لگے۔ پروردگار عالم جہاں جہاں بھی شیعیان آل محمد ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار اس وقت جو کورونا وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، پوری دنیا سے اس کورونا وبا کو جلد سے جلد ختم کر دے، تاکہ مومنین مجالس ماتم اور ان زیارات کو جو نہیں جا سکتے ہیں اتباعت عالیہ کی زیارت کے لیے جلد سے جلد پھر جانے کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی امان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا وانک انت السمیع العلیم۔ جماعت سرکار کی قیادت میں ادا ہوئی اور اس کے بعد میں مجلس بھی ہوئی، تلاوت بھی ہو چکی ہے۔ میرے پاس شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ حیدرآباد دکن سے ہمارے نہایت سینئر اور استاد شاعر اور بین الاقوامی اپنی ایک شناخت رکھنے والے آغا سروش صاحب تشریف لے آئے، اور حیدرآباد کی ہی سرزمین سے جناب سہیل حیدرآبادی صاحب تشریف لے آئے۔ ہمارے لکھنؤ کے تمام شعراء موجود ہیں۔ میں فرداً اگر نام لوں تو تمام پرنٹ میڈیا میں اس کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا، پھر بھی ہمارا ہس چینل اور ہمارا گراف ایجنسی، حسینی چینل، خدیجہ ٹی وی، ہادی ٹی وی، دیویانگم چینل، گوہر ایجنسی، اگر کوئی نام مجھ سے چھوٹ جائے تو اسے مجھے نظر انداز کریں اور اپنا مجھے ایک نام بھیجیں تو میں آپ کا بھی ذکر کروں گا۔ اور تمام لکھنؤ کی مقتدر ہستیاں اس وقت موجود ہیں اور تشریف لا رہے ہیں آپ حضرات۔ ہمارا ان چینلز پہ لائیو جو میں دیکھ رہا ہوں، سینکڑوں لوگ پوری دنیا میں جڑے ہوئے ہیں، ہمارے پڑوسی ممالک سے، خاص طریقے سے ہمارے یو ایس سے، صرف شکاگو سے ہمارے محترم شفیق بدر صاحب، علمدار بدر صاحب، شہریار صاحب، کمیل صاحب، ان سب کا خیر مقدم ہے۔ لندن سے ہمارے حضرات اسے لائیو دیکھ رہے ہیں، ہمارے حسین بھائی لندن سے دیکھ رہے ہیں، ہماری چھوٹی بہن انیتا رائے جیسی رائٹر اس کو لائیو پروگرام کو دیکھ رہی ہیں۔ آپ سب کا اس مجلس مسالمہ میں استقبال ہے۔ یہ ہم چلتے ہیں اپنے لکھنؤ کے پڑوس۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ زیادہ شعر میں نہیں پڑھوں گا، وقت بہت کم ہے، 51 شعراء ہیں، اور مصرع طرح میں نے آپ کو بتا دی۔ بہوا اسٹیٹ سے تعلق رکھنے والا ایک عظیم گھرانہ اور اس گھرانے کے چشم و چراغ شایان بہوئی، میں ان سے گزارش کروں گا کہ نعت اور سلام سے چند شعر پیش کر کے اس سلسلے کا آغاز کریں۔ شایان بہوئی، آپ ہر شاعر کے استقبال میں ایک درود ارشاد کریں سر۔ سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اگر کوئی معذور ہے تو بیٹھنے میں رحمت ہے، کیونکہ کرسیاں لگی ہوئی ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں میں دیکھ رہا ہوں پیچھے والے دروازے کی طرف آ رہی ہیں۔ یہ میرے بائیں جانب کی جو جگہ ہے، یہاں وہ پردے کے ساتھ آرام سے بیٹھ سکتی ہیں۔
ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. نعت کے چند شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے. چلو مدح جمال پہ کرے یاسین ہو جائے. چلو مدح جمال پہ کرے یاسین ہو جائے. کلام پاک کی آیات پر تضمین ہو جائے. وہ نورانی بدن گویا سراپا ہے شریعت کا. وہ نورانی بدن گویا سراپا ہے شریعت کا. زباں سے جو نکل جائے اصول دین ہو جائے. زباں سے جو نکل جائے اصول دین ہو جائے. محبت کا عجب نسخہ دیا خلق مجسم نے. محبت کا عجب نسخہ دیا خلق مجسم نے. جنم لے جس جگہ نفرت وہی تدفین ہو جائے. جنم لے جس جگہ نفرت وہی تدفین ہو جائے. تیری بیٹی اگر کہہ دے تو لازم ہے فرشتوں پر کوئی خیاط تو ہو جائے کوئی مسکین ہو جائے. صلوات پڑھ دیں محمد وال محمد. مصر طرح کے چند شعر پیش کرنا ہوں، سماعت فرمائیے گا. ظالموں بننے نہ دو گے بھلا روزہ کب تک. ظالموں بننے نہ دو گے بھلا روزہ کب تک. قبر زہرا کا گھٹا پاؤ گے رتبہ کب تک. اور شعر دیکھیں گے بطور خاص. باز آئے گا ستم گرنا ستم سے اپنے ہم بھی رکھیں گے بھلا صبر کا لہجہ کب تک. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ظالموں بننے نہ دو گے بھلا روزہ کب تک. جن کے دروازے پہ رکتے تھے محمد کے قدم اسی گھر سے یہ بغاوت کا رویہ کب تک. اسی گھر سے
یہ بغاوت کا رویہ کب تک؟ صرف کپڑوں سے نظر آتے ہیں امت کے بشر، صرف کپڑوں سے نظر آتے ہیں امت کے بشر، دل تو تاریک ہے پھر بھی یہ دکھاوا کب تک؟ دل تو تاریک ہے پھر بھی یہ دکھاوا کب تک؟ اور یہ مصرع طرح کا شعر، یہ جو کہہ دے تو یہی چاند بھی ہو سورج بھی، یہ جو کہہ دے تو یہی چاند بھی ہو سورج بھی، قبر زہرا پہ رہے گا یہ اندھیرا کب تک؟ قبر زہرا پہ رہے گا یہ اندھیرا کب تک؟ لب شایان پہ رہتی ہے فقط ایک دعا، آئے گا حضرت مہدی کا زمانہ کب تک؟ آئے گا حضرت مہدی کا زمانہ کب تک؟ زمین سے تشریف لائے ہیں ہمارے اسد اعظمی صاحب اور شنن بھائی، درد ہلوری صاحب، سلیم اللہ پوری صاحب، ان سب کا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ابھی سب آپ کے سامنے آئیں گے۔ میں انما عباس سلمہ سے گزارش کروں گا کہ ابتداً یہ میری بیٹی ہیں اور میری وارث ہیں، تشریف لے آئیں، بآواز بلند نعرہ صلوات آپ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے پڑھیں، ترحی کلام پیش کریں گی۔ اللہم صل، اوپر بیٹھ جاؤ بیٹا، مائک سیٹ کریں گے، شاباش، بیٹھ جاؤ بیٹا۔ حاضرین مجلس، سلام علیکم۔ سلام کے چند اشعار پیش خدمت ہیں، ایک صلوات کا سہارا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی ہے یہ بطول کی تفسیر کے لیے، کافی ہے یہ بطول کی تفسیر کے لیے، مرکز ہے آپ آئے تطہیر کے لیے، رکھا ہے بے زباں کا تبسم جواب میں ایسے آنے والے ہر ایک تیر کے لیے، لیپٹی ہوئی تھی آبِ مزتر کے پاؤں سے، شرمندگی ہی اتنی تھی زنجیر کے لیے، کافی وہ بچ گئے تھے حملے مختار سے، وہ سر ہے آخری حسین
شمشیر کے لیے زینب نے سیکھی فاطمہ زہرا سے گفتگو لہجہ علی سے لے لیا تقریر کے لیے کافی کچھ اور آرزو ہی نہیں ہم کوئی نما زندہ ہے ہم بقیے کی تعمیر کے لیے کافی ہے یہ بطول کی تفسیر کے لیے. شکریہ والسلام. اب ظاہر سوال ہے یہ جو علاقہ ہے وہ ابراہیم صاحب کا علاقہ تو ہے لیکن ہماری انجمن بھی یہاں ہے اور مشاہدے انجمن ہے. انداز کریں گے انجمن غنچہ مہدیہ سے. تو میں نعت کا ایک شعر پیش کر کے بلکہ سلام کا بھی کہ میں جب سجاتا ہوں مجلس ثنائے زہرا میں فرشتے آ کے میرے ساتھ کام کرتے ہیں. تو ان لوگوں نے ایک ہفتے سے جتنی محنت کی ہے سارا انتظام کرنے میں ہمارے ساتھ, تو میں گزارش کروں گا کہ انجمن کی نمائندگی کریں اور چند شعر بڑے اختصار کے ساتھ وہ پیش کریں. جناب رضوان لکھنوی صاحب بآواز بلند نعرہ صلوات سے آپ استقبال کیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل. ایک اور درود بھیجئے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مطلع اور دو چار شعر سماعت فرمائیں. زندہ ہیں ہم بقی کی تعمیر کے لیے. ایک مطلع اور دو چار شعر. یوں ہے بقی کی یوں ہے بقی. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یوں ہے بقی ہم. ایک اور درود بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یوں ہے بقی ہم لائق تطہیر کے لیے. یوں ہے بقی ہم لائق تطہیر کے لیے. تطہیر کے لیے بن جیسے کربلا کا ہو شبیر کے لیے. بن جیسے کربلا کا ہو شبیر کے لیے. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور درود کا سہارا دیں. یوں ہے باقی ہم لائق تطہیر کے لیے. یوں ہے باقی ہم لائق تطہیر کے لیے. بن کربلا کا جیسے ہو شبیر. خلیل سے یہی کہتی ہے کربلا. آ جاؤ اپنے خواب کی تعبیر کے لیے. آ جاؤ اپنے خواب کی تعبیر کے لیے.
اور لکھ دو کہ میں ہوں بیٹا تمہارے غلام کا، لکھ دو کہ میں ہوں بیٹا تمہارے غلام کا، ترسا تھا کوئی بس اسی تحریر کے لیے، ترسا تھا کوئی بس اسی تحریر کے لیے، اور باغ فدا کی فکر نہ ان کو کبھی ہوئی، باغ فدق کی فکر نہ ان کو کبھی ہوئی، جو لوگ بے قرار ہیں کشمیر کے لیے، جو لوگ بے قرار ہیں کشمیر کے لیے، باغ فدا کی فکر نہ ان کو کبھی ہوئی، باغ فدق کی فکر نہ ان کو کبھی ہوئی، جو لوگ بے قرار ہیں کشمیر کے لیے، جو لوگ بے قرار ہیں کشمیر کے لیے، اور رضوان کی جبی پہ ہے خاک در بطول، رضوان کی جبی پہ ہے خاک در بطول، تحفہ ہے یہ بہشت کی جاگیر کے لیے، تحفہ یہ ہے، تحفہ ہے یہ بہشت کی جاگیر کے لیے۔ بہت شکریہ اور ہمارے یہاں سامعین میں دیکھ رہا ہوں بہت سارا لوگ بات ہی کر رہے ہیں، خاص طریقے سے ڈاکٹر سرور پتی صاحب ہمارے بہت لکھنؤ کی ادبی اور تہذیبی دنیا کی جان ہیں، وہ موجود ہیں، اور ہمارے انفارمیشن سے جناب عباس رضا تنویر صاحب ماحولی وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، شعراء کرام سب آ رہے ہیں، میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ اور اب میں چلتا ہوں، جیسے ابھی ہم نے بہوا رائے بریلی کے علاقے کی طرف، ایسے ہی بہرائچ کی طرف چلتے ہیں، اور بہرائچ میں ہمارے بڑا ایک ادبی سلسلہ ہے شنن صاحب، اور ہماری مائیں اور بہنیں بھی بڑی تعداد میں ادھر موجود ہیں، تو میں ایک شعر شہزادی کے لیے پڑھ کے ان سے گزارش کروں گا۔ اے جبین مصطفیٰ تو ہی بتا، اے جبین مصطفیٰ تو ہی بتا، کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ۔ میں گزارش کروں گا جناب شنن صاحب بہرائچی سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور طرح پہ کلام پیش کریں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ قبر زہرا پہ رہے گا یہ اندھیرا کب تک، اسی ذیل میں ایک مطلع اور 6-7 شعر، اور اس کے بعد اجازت ہوگی کہ دوسرے طرح پہ بھی 3-4 شعر بس جلدی دی کہ مطلب پیش خدمت ہے کہ مجھ سا بیمار بھلا لے گا سنبھالا کب تک، مجھ سا بیمار بھلا لے گا سنبھالا کب تک، اور تیرگی چیر کے نکلے گا اجالا کب تک، مجھ سا بیمار بھلا لے گا سنبھالا کب تک، اور تیرگی چیر کے نکلے گا اجالا کب تک، اور قتل شبیر کے مجرم کی حکومت ہے وہاں، قتل شبیر کے مجرم کی حکومت ہے وہاں، روضہ شہزاد یہ جنت کب بنے گا کب تک۔ اسی سلسلے سے کہ کب تلک ان کو مٹانے کے لیے آؤ گے، کب تلک
ان کو مٹانے کے لیے آؤ گے، دشمن شہ کا رہے گا وہاں پہرا کب تک، دشمن شہ کا رہے گا وہاں پہرا کب تک، اور روضہ فاطمہ زہرا کو کراؤں تعمیر، روضہ فاطمہ زہرا کو کراؤں تعمیر، میری قسمت میں ہو یہ موقع سنہرا کب تک، میری قسمت میں ہو یہ موقع سنہرا کب تک، اب تو پردے سے نکل آؤ اجالا کرنے، اب تو پردے سے نکل آؤ اجالا کرنے، قبر زہرا پہ رہے گا یہ اندھیرا کب تک، اب تو پردے سے نکل آؤ اجالا کرنے، قبر زہرا پہ رہے گا یہ اندھیرا کب تک، اب میری آنکھوں کو زیارت ہو بقی کی یا رب، چند سانسوں پہ کروں گا بھلا تکیہ کب تک، چند سانسوں پہ کروں گا بھلا تکیہ کب تک، اور کھول دیتا ہوں میں ایماں کی تجلی شنن، کھول دیتا ہوں میں ایماں کی تجلی شنن، بند رکھوں میں عقیدت کا صحیفہ کب تک، بند رکھوں میں عقیدت کا صحیفہ کب تک، آپ کی جیسے بس 5 شعر بنت رسول پاک کی توقیر کے لیے، بنت رسول پاک کی توقیر کے لیے، اور زندہ ہیں ہم بقی کی تعمیر کے لیے، زندہ ہیں ہم بقی، اور اتری جو ان پہ آئے تطہیر کی قسم، اتری جو ان پہ آئے تطہیر کی قسم، صدیاں بھی کم ہیں دوستو تفسیر کے لیے، صدیاں بھی کم ہیں دوستو تفسیر کے لیے، اور بہتا ہوا رگوں میں لہو پاک شرط ہے، بہتا ہوا رگوں میں لہو پاک شرط ہے، ایمان اہل بیت کی زنجیر کے لیے، ایمان اہل بیت کی زنجیر کے لیے، اور راہ عمل میں لے کے چلو پرچم عباس، راہ عمل میں لے کے چلو پرچم عباس، اور بن جاؤ تیغ ظلم کی تقدیر کے لیے، بن جاؤ تیغ ظلم کی تقدیر کے لیے، اور شنن ہر ایک سانس میری وقف ذکر ہے، اس زندگی میں مادر شبیر کے لیے، وہ جب پڑھتی ہیں ٹوٹے ہاتھ سے تصویر آنکھوں کو، وہ جب پڑھتی ہیں ٹوٹے ہاتھ سے تصویر آنکھوں کو، علی کی خیبری تو انگلیاں بھی ناز کرتی ہیں، یہ شعر کے تعلیم ہے، بہت اچھی شاعری کرتے ہیں جناب دس لاکھ علی صاحب تشریف لا رہے ہیں، سلوات سے آپ لوگ ایک بلند ترین سلوات ارشاد فرمائیں، بیٹھ کر مطلع حاضر کروں سماعت فرمائیں، تمام استاد شعراء کی نظر میں بنظر اصلاح کلام حاضر کر رہا ہوں۔ امتحانات سے گزرے گا مدینہ کب تک، خاص طور سے دیکھیے گا اون بھائی آگے آگے ایک سلوات ارشاد فرمائیں حضرات۔ امتحانات سے گزرے گا مدینہ کب تک، ظلم ڈھائیں گے وہاں دشمن زہرا کب تک، اور یہ بھی مطلب دیکھیے گا اسی سے رکھ دے رہے، پوچھتا رہتا ہے سورج کا اجالا کب تک،
قبر زہرا پر رہے گا یہ اندھیرا کب تک، قبر زہرا پر رہے گا یہ اندھیرا کب تک، کب تک۔ اب یہاں سے شعر آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ آگ دروازے زہرا پہ لگائی جس نے، آگ دروازے زہرا پہ لگائی جس نے، اس کو لعنت سے بچائے گی یہ دنیا کب تک، اس کو لعنت سے بچائے گی یہ دنیا کب تک۔ آگ دروازے زہرا پہ لگائی جس نے، اس کو لعنت سے بچائے گی یہ دنیا کب تک۔ اور یہ بھی شعر سماعت فرمائے کہ بے نقاب ہونا ہے ایک روز اسے دنیا میں، بے نقاب ہونا ہے ایک روز اسے دنیا میں، بے نقاب ہونا ہے ایک روز اسے دنیا میں، دشمن فاطمہ زہرا پہ یہ پردہ کب تک، دشمن فاطمہ زہرا پہ یہ پردہ کب تک، ظلم پہ ظلم سہے اور کوئی اف نہ کری، ظلم پر ظلم سہے اور کوئی اف نہ کری، ایک انسان سے آخر یہ تقاضا کب تک، ایک انسان سے آخر یہ تقاضا کب تک، جشن آزادی اسلام منانے کے لیے چوتھے سورج کی کرن آئے گی مولا کب تک، چوتھے سورج کی کرن آئے گی مولا کب تک۔ اور یہ بھی خاص طور سے دیکھیے گا، سبز گنبد کے اجالے یہ صدا دیتے ہیں، سبز گنبد کے اجالے یہ صدا دیتے ہیں، قبر زہرا پر رہے گا یہ اندھیرا کب تک، قبر زہرا پر رہے گا یہ اندھیرا کب تک۔ ایک صلوات ارشاد فرمایا حضرت۔ اور یہ بھی شعر خاص طور سے سماعت کریں۔ شمع امید
امید بجھی جاتی ہے میرے مولا، شمع امید بجھی جاتی ہے میرے مولا، میری تقدیر کا چمکے گا ستارہ کب تک، شمع امید بجھی جاتی ہے میرے مولا، میری تقدیر کا چمکے گا ستارہ کب تک۔ اور اس سلسلے کا آخری شعر سماعت فرمائیے۔ یہ تو عاشور کا، خاص طور سے دیکھیے، یہ تو عاشور کا سورج ہی بتا پائے گا، یہ تو عاشور کا سورج ہی بتا پائے گا، ہر صف ظلم میں موجود رہے گا کب تک، ہر صف ظلم میں موجود رہے گا کب تک، نظم کو شاہ نجف اب تو منظم کر دے، نظم کو شاہ نجف اب تو منظم کر دے، جسم سے دور رہے گا میرا سایہ کب تک، جسم سے دور۔ تھوڑا سا دور ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ چار مسئلہ نیئر بھائی سمجھتے ہیں کہ کچھ تو بتلاؤ ہے آنے کا ارادہ کب تک، کچھ تو بتلاؤ ہے آنے کا ارادہ کب تک، سرد آہیں یہ میرے دل کا تڑپنا کب تک، کچھ تو بتلاؤ ہے آنے کا ارادہ کب تک، سرد آہیں یہ میرے دل کا تڑپنا کب تک، اور ابن زہرا تجھے سورج کی قسم ہے آجا، ابن زہرا تجھے سورج کی قسم ہے آجا، قبر زہرا پہ رہے گا یہ اندھیرا کب تک، قبر زہرا پہ رہے گا یہ اندھیرا کب تک۔ دوسرے مصرے میں بھی ایک قطع سماعت فرما لیں، اس کے بعد ایک سلام قطع بطور خاص کہ تیغو سنانو نیزو شمشیر کے لیے، تیغو سنانو نیزو شمشیر کے لیے، دارو رسن کے واسطے زنجیر کے لیے، دارو رسن کے واسطے زنجیر کے لیے، اور تیار ہم ہیں
جان بھی جاتی ہے غم نہیں، تیار ہم ہیں جان بھی جاتی ہے غم نہیں، زندہ ہیں ہم بقی کی تعمیر کے لیے، زندہ ہیں ہم بقی کی تعمیر کے لیے۔ ذاتی سلام کے اسی ردیف میں سماعت فرمائیں چند اشعار سلام۔ نظر بھائی دیکھیں کہ الفاظ دے خدا مجھے تحریر کے لیے، الفاظ دے خدا مجھے تحریر کے لیے، لفظوں کے ساتھ رنگ بھی تصویر کے لیے، لفظوں کے ساتھ رنگ بھی تصویر کے لیے، اور ایک بے زباں سے میں نے توسل کیا ہی تھا، ایک بے زباں سے میں نے توسل کیا ہی تھا، گرہیں زباں کی کھل گئیں تقریر کے لیے، ایک بے زباں سے میں نے توسل کیا ہی تھا، ایک بے زباں سے میں نے توسل کیا ہی تھا، ایک بے زباں سے میں نے توسل کیا ہی تھا، گرہیں زباں کی کھل گئیں تقریر کے لیے۔ آزاد یہ شعر بطور خاص سماعت فرما لیں کہ گرہیں زباں کی کھل گئیں تقریر کے لیے۔ نیر بھائی شعر دیکھیں کہ تخلیق کربلا پا خیال منا ہوا، تخلیق کربلا پا خیال منا ہوا، ایک خواب بھی تو چاہیے تعبیر کے لیے، تخلیق کربلا پا خیال منا ہوا، تخلیق کربلا پا خیال منا ہوا، ایک خواب بھی تو چاہیے، تخلیق کربلا پا خیال منا ہوا، ایک خواب بھی تو چاہیے تعبیر کے لیے، ایک خواب بھی تو چاہیے تعبیر کے لیے۔ یہ بھی شعر آزاد سماعت فرمائیں کہ ایک خواب بھی تو چاہیے تعبیر کے لیے، اور بے راہ بر بڑھا نہ ندامت کا قافلہ، بے راہ بر بڑھا نہ ندامت کا قافلہ، تقدیر بھی رکی رہی تدبیر کے لیے، تقدیر بھی رکی رہی تدبیر کے لیے، وہ آنکھوں میں رات گزری اذان سحر ہوئی، آنکھوں میں رات گزری اذان سحر ہوئی، حر سے ملا میں خوبی تقدیر کے لیے، حر سے ملا میں خوبی تقدیر کے لیے۔ شعر سماعت فرمائیں کہ ششماہا جس کو دیکھ کے ہی مسکرا دیا، ششماہا جس کو دیکھ کے ہی مسکرا دیا، رسوائی کس قدر کی ہے اس تیر کے لیے، ششماہا جس کو دیکھ کے ہی مسکرا دیا، رسوائی کس قدر کی ہے اس تیر کے لیے۔ اور شعر سماعت فرمائیں حضرات کے مقصد کے اشتہار لگانے ہیں شام میں، مقصد کے اشتہار لگانے ہیں شام میں، ایک بھائی کا پیام ہے ہمشیر کے لیے، ایک بھائی کا پیام ہے، مقصد کے اشتہار لگانے ہیں شام میں، ایک بھائی کا پیام ہے ہمشیر کے لیے، اور پردے سے دے رہا ہے مسلسل کوئی صدا، پردے سے دے رہا ہے مسلسل کوئی صدا، زندہ ہیں ہم بقی کی تعمیر کے لیے، زندہ ہیں ہم بقی کی تعمیر کے لیے۔ مقطع بھی سماعت فرمائیں حضرات کہ جب تیرگی بڑھی ہے تو اس کار ساز نے
جب تیرگی بڑھی ہے تو اس کارزار نے جلتا دیا بجھایا ہے تنویر کے لیے. جب تیرگی بڑھی ہے جب تیرگی بڑھی ہے تو اس کارساز نے جب تیرگی بڑھی ہے تو اس کارساز نے جلتا ہوا چراغ جلتا دیا بجھایا ہے تنویر کے لیے. بہت شکریہ. تو ایک بار ان کی والدہ گرامی کے ساتھ بہت ہی معلوم پر دلی زیادہ تشریف ہوا تو میں نے دیکھا ایک عورت ہوتی ہے میری فیملی بھی تھی تو میری ماں خود بھی تھی تو وہ ہر روزے میں جب جاتی تھی تو ایک نظم ہو جاتی تھی. میں نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہی تو انہوں نے کہا میں منظوم سفر نامہ کربلا لکھتی ہوں اور صاحب وہ واقعی مرتب کیا ہوا ہے اور اتنا برجستہ ایک خاتون کا جذبہ خاتون رحمت کے لیے میں ان کا ایک شعر پیش کرتا ہوں. حالانکہ ان کے بھائی صاحب نے بھی میری نگرانی میں کام مکمل کیا ہے اور مولانا حضرت عثمان کے بیٹے شروع سمجھنے میں بھی اور ان کی خطابت اور ان کی تنقید کو پورا پی ایچ ڈی کا کام کیا ہے. کیسا کام ہے مگر میرا جی چاہ رہا ہوں کہ والدہ کا شعر پیش کر کے میں فدوی صاحب کو دعوت دوں. روٹیاں گھبرا کے جنت میں یہ کہتی ہیں بہم روٹیاں گھبرا کے گھر رہنا یہاں دشوار ہے. آئیے اس شعر کی خالق اور ان ایسی ماں کے بیٹے جناب فدوی نقوی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئیں اور اپنا کلام طرح کلام پیش کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات سے آپ ان کا خیر مقدم کریں. جناب شاعر مجیدی صاحب خیر مقدم کرتے ہیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. برائے تاجیل ظہور امام عصر علیہ السلام مل جل کے نعرہ صلوات. چار مصرے تحت میں سماعت فرما لیں کہ بچے بھی ننھے ننھے سے کرتے اتار کے بچے بھی ننھے ننھے سے کرتے اتار کے بڑھتے ہیں خود سے ماتم زنجیر کے لیے. بچے بھی ننھے ننھے سے کرتے اتار کے بڑھتے ہیں خود سے ماتم زنجیر کے لیے اور سینے پا ہاتھ مار کے کہتے ہیں ماتمی دل چاہیے ہے الفت شبیر کے لیے. اچھا کہا ہے دل چاہیے. بچے بھی ننھے ننھے سے کرتے اتار کے بڑھتے ہیں خود سے ماتم شبیر ماتم زنجیر کے لیے اور سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں ماتمی دل چاہیے ہے الفت شبیر کے لیے. نعرہ درود بلند فرمایا حضرات. کہہ کر سلام مادر شبیر کے لیے کہہ کر سلام مادر شبیر کے لیے روشن چراغ ہوتے ہیں تنویر کے لیے
کہہ کر سلام مادر شبیر کے لیے روشن چراغ ہوتے ہیں تنویر کے لیے زہرا ہیں دین کی عزت و توقیر کے لیے زہرا ہیں دین کی عزت و توقیر کے لیے مرکز بنی ہیں آیت تطہیر کے لیے زہرا ہے دین کی عزت و توقیر کے لیے مرکز بنی ہیں آیت تطہیر کے لیے زہرا کی منقبت کو قلم بھی ملا ہمیں زہرا کی منقبت کو قلم بھی ملا ہمیں الفاظ بھی عطا ہوئے تحریر کے لیے نعرہ درود بلند فرمائیں آپ حضرات اللہم صلی اللہ محمد زہرا کی منقبت کو قلم بھی ملا ہمیں الفاظ بھی عطا ہوئے تحریر کے لیے اور نازل ہوا ہے سورہ کوثر رسول پر نازل ہوا ہے سورہ کوثر رسول پر زہرا ہیں اس کی بولتی تفسیر کے لیے زہرا ہیں اس کی نازل ہوا ہے سورہ کوثر رسول پر زہرا ہیں اس کی بولتی تفسیر کے لیے کہ پیشانی اپنی رکھ دو در فاطمین پر پیشانی اپنی رکھ دو در فاطمین پر سجدے کے اور خوب یہ تقدیر کے لیے وہ آئی صدائے غیب نہ گھبراؤ مومنو آئی صدائے غیب نہ گھبراؤ مومنو زندہ ہیں ہم بقی کی تعمیر کے لیے آئی صدائے غیب نہ گھبراؤ مومنو زندہ ہیں ہم بقی کی تعمیر کے لیے اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیے گا
کہ ہوتی رسول پاک کی گر 4 بیٹیاں، سماعت فرمائیں بطور خاص، کہ ہوتی رسول پاک کی گر 4 بیٹیاں، 3 اور آتی باپ کی جاگیر کے لیے، ہوتی رسول پاک کی گر 4 بیٹیاں، 3 اور آتی باپ کی جاگیر کے لیے۔ اور اس سلسلے کا آخری شعر و مقطع کہ جتنے بھی ذاکروں نے پڑھا خطبہ فدق، جتنے بھی ذاکروں نے پڑھا خطبہ فدق، گوشے نئے نئے ملے تقریر کے لیے، جتنے بھی ذاکروں نے پڑھا خطبہ فدق، گوشے نئے نئے ملے تقریر کے لیے، وہ فدوی ملے گا تحفے میں رومال سیدہ، فدوی ملے گا تحفے میں۔ اچھا اس طرف کو بیٹھ جائیں ہمارے ایکسلنسی تو ٹھیک ہے، ہمارے دائیں جانے میں ایکسلنسی حاجی سید سراج نبی صاحب اور بائیں جانے میں ہمارے چیئرمین صاحب، تو دونوں طرف وزن برابر رہے گا۔ جو شیروانیاں بابا عظمت نعرہ صلوات صاحب استقبال کریں اور دعا کیجیے ہمارے ساتھ بھائی کا بھی ہارٹ سرجری ہوئی ہے تو شہزادی شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائیں آپ کو۔ جی حافظ بھائی مقطع سماعت فرمائیں اور 4 مصرے اس کے بعد دوسرے جو آپ طرح کا مصرع ہے 4 مصرے اس میں بھی پھر اتنی زحمت ہے، سماعت فرمائیں کہ فدوی ملے گا تحفے میں رومال سیدہ، حر آ رہا ہے نصرت شبیر کے لیے، حر آ رہا ہے نصرت شبیر کے لیے۔ 4 مصروں کی زحمت اور ہے کہ آج تک غیب کے پردے سے نہ نکلا سورج، آج تک غیب کے پردے سے نہ نکلا سورج، شام غم پوچھتی ہے ہوگا سویرا کب تک، شام غم پوچھتی ہے ہوگا سویرا کب تک، وہ شام آتی ہے تو
फरियाद किया करती है, शाम आती है तो फरियाद किया करती है, कब्र ज़हरा पा रहेगा ये अंधेरा कब तक, कब्र ज़हरा। और आप तमाम मुमिन और मुमिनात से भी गुजारिश है कि हमारे साथ नज़र मौला का इंतजाम किया गया है, आप नज़र में शामिल है, यहाँ से जाएंगे। मैं गुजारिश करूँगा कि क्या खूबसूरत शायरी और क्या लहजा करता, आगे रसूल पीछे अली दरमियान हुजूर, दो सैयदों का साथ है एक सैयदा के साथ, ऐसा खूबसूरत शेर कहने वाले शायर और बिल्कुल शेर कहने वाले शायर जनाब यावर गुलामी साहब से गुजारिश है कि अब देखिए धीरे धीरे हम बेरूनी सफर कर रहे हैं, लखनऊ से उन्नाव जाएंगे, फिर कानपुर जाएंगे और फिर उधर से हम अलीगढ़ मुरादाबाद जाएंगे, हैदराबाद तो बहुत दूर है अब जौनपुर इधर है इधर। अच्छा इसके बाद जौनपुर का रुख कर देते हैं। एक सलवात पढ़ते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद मतलब हाजिर करता हूँ सही है। जिंदा हैं हम बकी की तामीर के लिए चंद अशार इसमें फरमाएंगे। अर्ज करता हूँ मित्रा मतलब है नहीं भाई कि उन्वा फिदक बनाया है तहरीर के लिए, उन्वा फिदक बनाया है तहरीर के लिए, लोहा तपा रहा हूँ मैं शमशीर के लिए। उन्वा फिदक बनाया है तहरीर के लिए, लोहा तपा रहा हूँ मैं शमशीर के लिए। तो मतलब समाज फरमाए कि दिल इस तरह से है गमे शब्बीर के लिए, दिल इस तरह से है गमे शब्बीर के लिए, आईना जैसे होता है तस्वीर के लिए। दिल इस तरह से है गमे शब्बीर के लिए, आईना जैसे होता है तस्वीर के लिए। सिलसिले का आखिरी मतलब मुलाजा फरमाए कि लहजा अली का ज़ैनबे दिलगीर के लिए, लहजा अली का ज़ैनबे दिलगीर के लिए, बेटी के साथ बाप है तकरीर के लिए। लहजा अली का ज़ैनबे दिलगीर के लिए, बेटी के साथ बाप है तकरीर के लिए। चंद अशार मदद फरमा ले कि कुनबे को लेके हुर न क्यों आते हुसैन तक, कुनबे को लेके हुर न क्यों आते हुसैन तक, परवाने बेकरार थे तनवीर के लिए। कुनबे को लेके हुर न क्यों आते हुसैन तक, परवाने बेकरार थे तनवीर के लिए। और लिखी जो एक रोज़ में सरवर ने करबला, लिखी जो एक रोज़ में सरवर ने करबला, सदियों को वक्त चाहिए तफसीर के लिए। सदियों को वक्त चाहिए तफसीर के लिए। लिखी जो एक रोज़ में सरवर ने करबला, लिखी जो एक रोज़ में सरवर ने करबला, सदियों को वक्त चाहिए तफसीर के लिए। और मिसला है कि आया रुका हंसा सरे मक्तल गुजर गया,
آیا رکا ہنسا سر مقتل گزر گیا دہشت مگر وہ چھوڑ گیا تیر کے لیے آیا رکا ہنسا سر مقتل گزر گیا دہشت مگر وہ چھوڑ گیا تیر کے لیے اور کعبہ ہمارے دل میں ہے آنکھوں میں کربلا کعبہ ہمارے دل میں ہے آنکھوں میں کربلا خواہش نہیں ہے اب کسی جاگیر کے لیے اور یہ کہہ کے سجدگاہ سے سجدے لپٹ گئے یہ کہہ کے سجدگاہ سے سجدے لپٹ گئے یہ خاک کام آتی ہے اکسیر کے لیے یہ خاک کام آتی ہے اکسیر کے لیے صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد مشرا نیا بھائی ملازہ فرمائیں نجی صاحب کہ سر پر لگا ہے تاج میرے عشق شاہ کا سر پر لگا ہے تاج میرے عشق شاہ کا سلطان ہوں میں آج جہانگیر کے لیے سر پر لگا ہے تاج میرے عشق شاہ کا سلطان ہوں میں آج جہانگیر کے لیے اور ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں زندہ ہے ہم بقی کی تعمیر کے لیے زندہ ہے ہم بقی کی تعمیر کے لیے ایک دوست شعر اور آگے کہ قرآن کے ساتھ در صاحب قرآن کے ساتھ آل پا حملے بھی بڑھ گئے قرآن کے ساتھ آل پا حملے بھی بڑھ گئے پھر چاک آسمان ہو شمشیر کے لیے قرآن کے ساتھ آل پا حملے بھی بڑھ گئے پھر چاک آسمان ہو شمشیر کے لیے اور زہرا کے قاتلوں کو یہ دے گی کڑی سزا جناب بھائی معاف ہو جائے گا کہ زہرا کے قاتلوں کو یہ دے گی کڑی سزا اول کی ذوالفقار ہے آخر کے لیے زہرا کے قاتلوں کو یہ دے گی کڑی سزا اول کی ذوالفقار ہے آخر کے لیے مختم الہدف فرمائے کہ یاور در بطول کا ہو جائے پہرے دار یاور در بطول کا ہو جائے پہرے دار یہ بھی شرف کی بات ہے قطمیر کے لیے یہ بھی شرف کی بات ہے قطمیر کے لیے مگر ہمارے ناظرین صاحب نے یاد کریں کہ جونپور کا کیا ہوگا تو آپ جناب عزت مآب والد خطیب اکبر مولانا یاسر عباس صاحب ان سے گزارش ہے کہ دیکھیں چیئرمین صاحب مہمان خصوصی آپ کے استقبال آپ تشریف لے آئیں یاسر بھائی باواز بلند نعرہ صلوات اللہ حضرات کل ایک چھوٹی سی یہ تقریر ہے کہ ہمارے آفس روش صاحب خاص طریقے سے زمانے کے بعد یہ بھائی نے مجھے فون کر کے کہا جلال بھائی نے کہ آبا بھائی آ رہے ہیں اور کوئی کو میں نے کہا کہ ایسا ہے کہ کل یہ بھائی اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک لکھنؤ کی طرف سے ایک اوارڈ ہمارا روش صاحب کی خدمت میں بڑے غریب آئے ہیں وہیں پہ اور وہ چیئرمین صاحب کے ہاتھوں سے پیش کیا جائے گا روش صاحب کی خدمت میں اور اس کی صدارت فرمائیں گے یاسر عباس صاحب چھوٹی سی ایک تقریر ہوگی جو حضرات بات جونپور کی طرف دیکھیں میں یہ سنوں کہ جونپور واقعی بہت پرانی اس کے زداری کے حوالے سے لیکن جیسے اس محفل میں اس مجلس میں یہ تمام لکھنؤ کے اطراف سے ہندوستان کی نمائندگی ہو رہی ہے تو ایسے ہی یہ جو تاریخی جگہ ہے تھوڑا سا ذکر ہو جائے حضرت محمد علی شاہ مبارک یعنی انہیں چھوٹا نام
اور یہ صرف ہمارے لکھنؤ کو یہ شرف حاصل ہے چونکہ میری آواز کا پھیلاؤ جیسے بھائی دیکھ رہے ہیں یہ کیمرے پوری دنیا میں یہ جا رہے ہیں اور ہزار لوگ یو کے میں یو ایس میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں جہاں جہاں بھی اردو اور ہندی سب بولنا سننے کروں کہ چیئرمین صاحب آپ کو میں سلام کرتا ہوں کہ آپ جب سے چیئرمین ہوئے ہیں آپ کبھی خدائے سخن میر انیس کی قبر پہ کبھی خدائے سخن مرزا دبیر کے مزار پہ بلکہ نیّر بھائی نے کہا کہ مجھے بھی علم نہیں تھا چنو لال دلگیر کی قبر پہ آپ گئے اور وہ گھبرائے گی والا نوحہ تدین کاری ہوگی اور جب ہمیں چیئرمین صاحب گئے تھے آج مینیجر صاحب محمد صاحب گئے اور پوری ذمہ داری ہم لوگوں نے لے لی کل سے کام جزاک اللہ بابا زبلا نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو دیکھیں یہ سب مقصد کی باتیں ہیں. ہمارے یاسف صاحب نے بتایا کہ جتنے بھی ہمارے یہ روزے ہیں ان کی تزئین تجدید یا ان کی جتنی بھی مرمت کا کام, اور اب سوچئے کہ جب یہ جذبہ ہے تو جنت البقیع کی تعمیر کے لیے ہمارا کیا جذبہ ہوگا. بس جلد از جلد مولا ایسا اہتمام کریں کہ ہم لوگ وہاں مزدوری کریں. تو اس حوالے سے میں لکھنؤ والوں کو سلام کروں گا اور ان بادشاہان اودھ کو کہ جنہوں نے ہمیں اتنا بڑا تبرک اور اتنا بڑا تحفہ دیا. میں ایک شعر اکثر کیا ابھی پہلی بار پڑھوں گا لیکن آپ لوگوں نے اکثر پڑھا ہے اسے, وہ شبیریہ کی شبداری کا. نیّر بھائی میں شعر پیش کر رہا ہوں. نذیر بھائی یہ یہاں پہ بڑا ہٹ ہوا شعر, یہ ہمارے صاحب بیاض بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے شعر کہا تھا کہ موجود لکھنؤ میں ہیں ساری زیارتیں, موجود لکھنؤ میں ہیں 14 معصومین کی, موجود لکھنؤ میں ہیں ساری زیارتیں, شہر اذاں نے رکھا ہے کیا کیا سمیٹ کے. اچھا اب چونکہ آپ نے تجدید کی بات کی ہے, تزئین کی بات کی ہے, اس لیے میں ردیف اب بدل سکتا ہوں. تب تو ردیف مصرے کا حصہ تھا, میں نہیں بدل سکتا تھا, اس لیے اب کہہ سکتا ہوں موجود لکھنؤ میں ہیں ساری زیارتیں, شہر اذاں نے رکھا ہے کیا کیا سنبھال کے, شہر اذاں نے رکھا ہے کیا کیا سنبھال کے. میں جنان ظفر آبادی صاحب, اور جونپور جو ہے وہ ظفر آباد سے جونپور ہے, وہ وہاں سے میں گزارش کروں گا جناب حیدر ظفر آبادی صاحب جیسے شاعر کی وراثت علم کی آپ کے پاس ہے, وہ اپنا طرحی کلام پیش کریں. اور آپ سب کی دعا سے یہ پوری دنیا میں نشر ہو رہا ہے, اور پرنٹ میڈیا میں ابھی میرے شاگرد علی ظفر نے آ کے بتایا کہ کم سے کم 100 اخبارات کو پورے ہندوستان میں جو ہے وہ ہمارا میل پہنچ چکا ہے, اور ان کی رپورٹ بھی آ گئی کہ ہم اسے شائع کر رہے ہیں. بابا زبلند نعرہ صلوات. مطلب بطور خاص سنیے, قبر زہرا پہ رہے گا یہ اندھیرا کب تک. مطلب بطور خاص ڈاکٹر صاحب, یہ نمازیں یہ عبادت کا دکھاوا کب تک. بطور خاص دوسرا مصرع, یہ نمازیں یہ عبادت کا دکھاوا کب تک, حق کی نظروں سے چھپاؤ گے عقیدہ کب تک, حق کی نظروں سے چھپاؤ گے عقیدہ کب تک. بطور خاص اب شعر سنیے گا نیّر بھائی. محرم نقش کف پائے علی ہونا ہے, محرم نقش کف پائے علی ہونا ہے, وادی چشم میں سورج کا اجالا کب تک, وادی چشم میں سورج کا اجالا کب تک. اور یہ شعر بطور خاص سنیے گا کہ حسن کہتا ہے کہ اب بھیج علی اکبر کو. شعر سنیے گا بطور خاص. حسن کہتا ہے کہ اب بھیج علی اکبر کو,
یا خدا مصر کے بازار کا چرچا کب تک، یا خدا مصر کے بازار کا چرچا کب تک. اور یہ شعر بھی بطور خاص سنیے گا. ہم تو زہرا کی دعا ہیں نہیں مر سکتے کبھی، ہم تو زہرا کی دعا ہیں نہیں مر سکتے کبھی. اب بتاؤ یہ ہمیں تم کو ہے جینا کب تک، اب بتاؤ یہ شعر سنیے گا، پوری توجہ چاہتا ہوں نیئر بھائی. ہم تو کرتے ہیں کریں گے شہیدی کا ماتم، ہم تو کرتے ہیں کریں گے شہیدی کا ماتم. ہوگا تم لوگوں کا فتووں پا گزارا کب تک، ہوگا تم لوگوں کا فتووں پا گزارا کب تک. اب یہ بھی شعر پوری توجہ میں چاہتا ہوں نیئر بھائی، خاص توجہ آپ کی سنیے گا بطور خاص. اب بھی دیتا ہے یہ ایک جلتا ہوا در آواز. ارتاز بھائی، اب بھی دیتا ہے یہ ایک جلتا ہوا در آواز. نعرے دوزخ میں یہ جائیں گے صحابہ کب تک، نعرے دوزخ میں. اور شعر بطور خاص سنیے گا، صرف 2-3 شعر کی زحمت ہے، پوری توجہ میں چاہتا ہوں حضرات. کہ ایک چلو سے زیادہ نہیں وسعت اس کی، سنیے گا نیئر بھائی. ایک چلو سے زیادہ نہیں وسعت اس کی، اپنی گہرائی پہ اترائے گا دریا کب تک، اپنی گہرائی پہ اترائے گا دریا کب تک. اور یہ بھی شعر بطور خاص سنیے گا، آخری کے 2 شعر اور زحمت تمام بطور خاص. اپنی گہرائی پہ اترائے گا دریا کب تک، اپنے شانوں کا لہو نظر نہ کرتا کیسے. یاسوف بھائی سنیے گا. اپنے شانوں کا لہو نظر نہ کرتا کیسے، دیکھتا دی کی جبی پر وہ پسینہ کب تک، دیکھتا دی کی. اور تضمین بطور خاص سنیے گا حضرات، آخری شعر تضمین کا بطور خاص. دیکھتا دی کی، اگر پسند آئے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا. پوچھتا ہے یہ سرے شام مدینے کا چراغ، پوچھتا ہے یہ سرے شام مدینے کا چراغ، قبر زہرا پہ رہے گا یہ اندھیرا کب تک، قبر زہرا پہ رہے گا یہ اندھیرا.
ابھی ایک مجلس اعزا خطاب کر کے آئے ہیں اور ایک مجلس اعزا پڑھنے جائیں گے، لیکن اس کے بعد پھر تشریف لائیں گے، یہ بھی ایک بات ہے۔ اور جنت البقیع کے سلسلے میں جتنی آپ کی کوششیں ہیں، ہم سلام عرض کرتے ہیں، آپ جو بیداری کا پیغام لے کے آئے، اپنا بڑا قیمتی وقت دیا، تو اس لیے تھوڑا سا ان کو ایک دوسری عبادت میں شریک ہونا ہے، آپ نے وقت دیا۔ اچھا، اب تھوڑی سی دیر، چونکہ ہم جونپور میں پہنچ چکے ہیں، آپ نے نظم صاحب نے کہا، تو جونپور میں سراج بھائی بھی موجود ہیں، تو تھوڑا ٹھہرنا پڑے گا، اور وہ بھی ایک تو ذیشان اعظمی صاحب، آپ جیسا ریسرچر اور اسکالر میرے بزم میں موجود ہے، اور اس کے بعد میں نظامت کر رہا ہوں، مجھے ندامت ہو رہی ہے، آپ آگے کو آ جائیے تھوڑا سا، ہاں آپ یاسف بھائی بہت مگر تھوڑا سا آ جائیے گا، پھر آپ کی سرپرستی چاہیے۔ یاسف بھائی نے بہت وقت نکالا، بآواز بلند نعرہ صلوات آپ حضرات بھیجیں۔ ہاں ذیشان بھائی تشریف لائیے، آپ آگے آ جائیے۔ ایسا ریسرچر کتنا کام کیا ہے آپ نے الیکٹرانک میڈیا میں اہل بیت علیہ السلام کے لیے، اور آج بھی آپ کا ہس چینل پوری دنیا میں نشر کر رہا ہے۔ میں فردن سب کا کیا نام لوں، ہمارے ایک درجن بھر یہاں سارے میڈیا کے لوگ ہیں، اور جن کی آنکھوں پہ کیمرہ ہے انہیں بھی سلام، اور جن کے ہاتھوں میں قلم ہے یعنی پرنٹ میڈیا والے ان کو بھی سلام۔ تو ہم جونپور میں یہ جو اسد اعظمی صاحب ہیں، ان کے جو دادا پر دادا تھے، وہ تو ہمارے جو فادر کہہ لیجئے، وہ ہمارے جو 4 ہیڈز تھے، پروفیسر یوسف حسین موسوی، وہ اسی لکھنؤ سے ہیں، پشتوں سے آبا، مگر وہ ایک ملازمت کا سلسلہ پوروانچل یونیورسٹی میں آپ کے والد صاحب ڈین ہوئے، پروفیسر مجتبیٰ حسین موسوی، جن کا ایک شعر میں کبھی نہیں بھولتا، کھچے آتے ہیں جبریل امی جذب تجلی سے، زمیں پر شمع ہے اور عرش سے گرتا ہے پروانہ۔ تو ایسے شعر کہنے والے تو مجتبیٰ حسین موسوی صاحب کے علمی طور پہ وارث ہیں، اور اعظمی بھی ہیں، ہمارے فرمان بھائی بھی موجود ہیں، ظفر بھی موجود ہیں۔ تو ان سب کی موجودگی میں اعظم گڑھ سے تعلق رکھنے والے اس شاعر کو میں آواز دوں گا، ایک شعر کے ساتھ۔ چادر میں آ کے پاتے ہیں جس کی شفا رسول، سردار انبیاء کی مسیحا ہے فاطمہ۔ یہ شعر ہے جناب اسد اعظمی کا، تشریف لے آئیں اور طرح پہ اپنے اشعار پیش کریں، اور وہ کلام پڑھیں، ہم سب صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک مطلع اور 2-3 شعر کی زحمت سماعت فرمائیں گے کہ کریے عمل حیات میں تعمیر کے لیے، کریے عمل حیات میں تعمیر کے لیے، تخریب کار مت بنے شبیر کے لیے، تخریب کار مت بنے شبیر کے لیے، اور مل جائے گی بقیع سے ہر درد کی دوا، مل جائے گی بقیع سے ہر درد کی دوا، پھرتے ہو کیوں جہان میں اکسیر کے لیے، پھرتے ہو کیوں جہان میں اکسیر کے لیے، پھرتے ہو کیوں جہان میں اکسیر کے لیے، اور بن جائے بس زمانے میں زہرا کا آستاں، بن جائے بس زمانے میں زہرا کا آستاں، لڑتے نہیں ہیں ہم کسی جاگیر کے لیے، بن جائے بس زمانے میں زہرا کا آستاں، لڑتے نہیں ہیں ہم کسی جاگیر کے لیے، اور تاج و کلاه و تخت کی خواہش نہیں ہمیں، بنت نبی پہ ظلم کی تشہیر کے لیے۔ اور ایک شعر اور سماعت فرما لیں کہ آتی رہی ہیں آیتیں ہوتا گیا عمل، آتی رہی ہیں آیتیں ہوتا گیا عمل، اللہ کے کلام کی تفسیر کے لیے، اللہ کے کلام کی تفسیر کے لیے، اور اللہ رے حسین سے زہرا کی رغبتیں، اللہ رے حسین سے زہرا کی رغبتیں، بندے کفن بھی ٹوٹا ہے شبیر کے لیے، بندے کفن بھی ٹوٹا ہے، اللہ رے حسین سے زہرا کی رغبتیں، اللہ رے حسین سے زہرا کی رغبتیں، بندے کفن بھی ٹوٹا ہے شبیر کے لیے۔ اور حالانکہ ہمارے چیئرمین صاحب بھی حسین ڈگری میں مہمان کے تشریف آئے ہیں، اور اب آئیے تھوڑا سا جونپور
سے میں ان کا استقبال کروں گا آج شہزادی کے حوالے سے. شرف کے سلسلے سارے اسی گھر سے نکلتے ہیں، شرف کے سلسلے سارے اسی گھر سے نکلتے ہیں. درے بنتے پیمبر ہے یہاں کردار ڈھلتے ہیں، درے بنتے پیمبر ہے یہاں کردار ڈھلتے ہیں. ان مصروں کے خالق جناب درد ہلوری صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ طرح کلام پیش کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات سے آپ ان کا استقبال کریں. قبر زہرا پہ رہے گا یہ اندھیرا کب تک. حضرات زینت البقیع کے حوالے سے شعر دیا گیا ہے. کوشش کی ہے میں نے کہ اپنے 7 یا 8 شعر میں سارے شعر شہزادی کے حوالے سے پیش کروں. میں موضوع سے ادھر ادھر کہیں ہوا نہیں، حالانکہ یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، لیکن کوشش کی ہے. حضرات وہ پیش کرتا ہوں مطلب کہ درد میں ڈوبا مناجات کا لہجہ کب تک، درد میں ڈوبا مناجات کا لہجہ کب تک، قبر زہرا پہ رہے گا یہ اندھیرا کب تک. درد میں ڈوبا مناجات کا لہجہ کب تک، قبر زہرا پہ رہے گا یہ اندھیرا کب تک. کب تلک قاتل زہرا کی نہیں ہوگی تلاش، کب تلک قاتل زہرا کی نہیں ہوگی تلاش. دیکھیں آتا ہے مسلمان کو سلیقہ کب تک، کب تلک قاتل زہرا کی نہیں ہوگی تلاش. دیکھیں آتا ہے مسلمان کو سلیقہ کب تک. یہ جو زہرا کے مخالف ہیں بنے ہیں صدیق، یہ جو زہرا کے مخالف ہیں بنے ہیں صدیق. ہوگا زہرا کی صداقت پہ یہ حملہ کب تک. یہ جو زہرا کے مخالف ہیں بنے ہیں صدیق، ہوگا زہرا کی صداقت پہ یہ حملہ کب تک. کھل کے مظلومی زہرا پہ کبھی ہوگی بات، کھل کے مظلومی زہرا پہ کبھی ہوگی بات. پوجا جائے گا یہ طاغوت ثقیفہ کب تک، کھل کے مظلومی زہرا پہ کبھی ہوگی بات. پوجا جائے گا یہ طاغوت ثقیفہ کب تک. مصطفیٰ کے لیے زہرا ہیں جگر کا ٹکڑا، مصطفیٰ کے لیے زہرا ہیں جگر کا ٹکڑا. پر مسلمان نبھائیں گے رشتہ کب تک. مصطفیٰ کے لیے زہرا ہیں جگر کا ٹکڑا، پر مسلمان نبھائیں گے رشتہ کب تک. احتجاج آخری پل تک بھی کریں گی سانسیں، احتجاج آخری پل تک بھی کریں گی سانسیں. امتحان صبر کا لے گا یہ زمانہ کب تک. اور آخری شعر کہ تم کو اٹھنا ہے اگر قاتل زہرا کی تم کو اٹھنا ہے اگر قاتل زہرا کے خلاف، تم کو اٹھنا ہے اگر قاتل زہرا کے خلاف. اسی لمحہ ہی اٹھو شام سویرا کب تک، اسی لمحہ ہی اٹھو شام سویرا کب تک. اور آمد حضرت حجت کا سویرا ہوگا، آمد حضرت حجت کا سویرا ہوگا. ظلم کا ہوگا زمانے میں اندھیرا کب تک. ہاں آپ کی طبیعت ناساز ہے سراج بھائی، آپ نے بڑا وقت دیا. شہزادی آپ کو صحت اور سلامتی دیں. بھائی ہمارے کب تک ہیں آپ کے؟ کل ہے؟ ہاں کل ہے سراج بھائی. آپ ہمارے غریب خانے میں تشریف لائیں، چھوٹی سی تو آپ تو میں سب سے بڑی بدنصیبی تو یہ ہے کہ خدا شہید ہے بھائی نذیر بھائی کی بہت تکلیف ہے اور ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کے باوجود کوئی پہچانے نہ صحیح ہے. ہاں ان کا بہت ہاں بہت زیادہ ہے، لیکن بڑے دل لگا کے کر رہے ہیں سر. کی تعریف تو بولی گئی ہے، ان کی سربراہی، ان کی سرپرستی اور ان کی نگرانی اور ان کے تعاون اور ان کی سب سے یہ آج پروگرام منعقد ہے. اور یہ سب چیئرمین جناب ظہیر صاحب کی وجہ سے ہے. تو آپ کی صحت و سلامتی اور کامیابی کے لیے دعا کریں. اور اب میں
مطلع حاضر خدمت، قبر زہرا پہ رہے گا نیر بھائی اندھیرا کب تک؟ مطلع حاضر ہے کہ محرم راز خدا اٹھے گا پردہ کب تک؟ حاضر بھائی، محرم راز خدا اٹھے گا پردہ کب تک، یعنی یہ سلسلہ غیبت کبریٰ کب تک؟ محرم راز خدا اٹھے گا پردہ کب تک، یعنی یہ سلسلہ غیبت کبریٰ کب تک؟ لہذا فرمائیں کہ کب سے ہیں خانہ کعبہ کی فصیلیں زخمی، کب سے زخمی، کب سے ہیں خانہ کعبہ کی فصیلیں زخمی، آپ کب آئیں گے، کب آئیں گے قبلہ کب تک؟ کب سے ہیں خانہ کعبہ کی فصیلیں زخمی، کب آئیں گے قبلہ کب تک؟ کب سے ہیں خانہ کعبہ کی فصیلیں زخمی، کب سے ہیں خانہ کعبہ کی فصیلیں زخمی، آپ کب آئیں گے، کب آئیں گے قبلہ کب تک؟ نیر بھائی ملاحظہ فرمائیں کہ آپ کب آئیں گے، کب سے ہیں خانہ کعبہ کی فصیلیں زخمی، کب سے ہیں خانہ کعبہ کی فصیلیں زخمی، آپ کب آئیں گے، کب آئیں گے قبلہ کب تک؟ آپ کب آئیں گے، کب آئیں گے قبلہ کب تک؟ ملاحظہ فرمائیں کہ چاند ٹکڑے ہو تیرے حکم سے سورج پلٹے، چاند ٹکڑے ہو تیرے حکم سے سورج پلٹے، پھر سے دیکھے گا زمانہ یہ کرشمہ کب تک؟ پھر سے دیکھے گا زمانہ یہ کرشمہ کب تک؟ ملاحظہ فرمائیں کہ ہے میرے نفس کا یوسف تیری نگرانی میں، ہے میرے نفس کا یوسف تیری نگرانی میں، نیر بھائی ملاحظہ فرمائیں کہ ہے میرے نفس کا یوسف تیری نگرانی میں، مجھ کو بہکائے گی خواہش کی زلیخا کب تک؟ ہے میرے نفس کا یوسف تیری نگرانی میں، ہے میرے نفس کا یوسف تیری نگرانی میں، ہے میرے نفس کا یوسف تیری نگرانی میں، مجھ کو بہکائے گی خواہش کی زلیخا کب تک؟ اور ملاحظہ فرمائیں انہدام جنت البقیع اور ایام عزائے فاطمیہ سلام اللہ کے علیہ، یہ دونوں مرحلے دیکھیں۔ ملاحظہ فرمائیں اے مسلمانوں کرو اجر رسالت بھی ادا، اے مسلمانوں کرو اجر رسالت بھی ادا، خود کو تم دو گے بھلا خود سے ہی دھوکا کب تک؟ ایک سلسلہ ملاحظہ فرمائیں کہ اے مسلمانوں کرو اجر رسالت بھی ادا، خود کو تم دو گے بھلا خود سے ہی دھوکا کب تک؟ آج بھی کرب و بلا پوچھ رہی ہے تم سے، لہذا فرمائیں کہ آج بھی کرب و بلا پوچھ رہی ہے تم سے، ایک مظلوم کو انصاف ملے گا کب تک؟ آج بھی کرب و بلا پوچھ رہی ہے تم سے، آج بھی کرب و بلا پوچھ رہی ہے تم سے، ایک مظلوم کو انصاف ملے گا کب تک؟ اور ملاحظہ فرمائیں کہ اپنے اجداد کی تقلید سے باہر آؤ، لہذا فرمائیں کہ اپنے اجداد کی تقلید سے باہر آؤ، فکر کو رکھو گے تم مائل کوفہ کب تک؟ اپنے اجداد کی تقلید سے باہر آؤ، اپنے اجداد کی تقلید سے باہر آؤ۔ شعر ملاحظہ فرمائیں ایک سلسلہ ہے، اپنے تضمین تک ایک سلسلہ ملاحظہ فرمائیں کہ اپنے اجداد کی تقلید سے باہر آؤ، فکر کو رکھو گے تم مائل کوفہ کب تک؟ ملاحظہ فرمائیں کہ تھوڑی غیرت جو بچی ہو تو فدق پر بولو، شہر غزہ ہے، ملاحظہ فرمائیں نیر بھائی کہ تھوڑی غیرت جو بچی ہو نیر بھائی فدق پر بولو، تم کو ہم دیں گے بخاری کا حوالہ کب تک؟ تھوڑی غیرت جو بچی ہو تو فدق پر بولو، تھوڑی غیرت جو بچی ہو تو فدق پر بولو، تم کو ہم دیں گے بخاری کا حوالہ کب تک؟ تھوڑی غیرت جو بچی ہو تو فدق پر بولو، تم کو ہم دیں گے بخاری کا حوالہ کب تک؟ ملاحظہ فرمائے تم کو ہم دیں گے بخاری کا حوالہ کب تک؟ اور تضمین بھی ملاحظہ فرمائے ایک سلسلے سے کہ رونق قبر نبی پوچھ رہی ہے تم سے، رونق قبر نبی پوچھ رہی ہے تم سے، قبر زہرا پہ رہے گا یہ اندھیرا کب تک؟ رونق قبر نبی پوچھ رہی ہے تم سے،
رونق قبر نبی پوچھ رہی ہے تم سے قبر زہرا پر رہے گا یہ اندھیرا کب تک؟ وہ ملاحظہ فرمائیں، اب چونکہ اگر لکھنؤ میں ہے اور یہ مسالمہ ہے، حکم ہے نیر بھائی کی طرف سے، مصرع ہے اور یہ قافیہ نہ آئے تو میں سمجھتا ہوں حق نہ ادا ہو انہدام جنت البقیع کے حوالے سے کہ قبر زہرا پر رہے گا یہ اندھیرا کب تک؟ ملاحظہ فرمائیں کہ آگ جس وقت لگے گی تو دھواں اٹھے گا، خاص طور سے ملاحظہ، آگ جس وقت لگے گی تو دھواں اٹھے گا، ہم سے مت پوچھنا اب ہوگا تبرہ کب تک؟ خاص طور پہ ہاں، آگ جس وقت لگے گی تو دھواں اٹھے گا، آگ جس وقت لگے گی تو دھواں اٹھے گا، آگ جس وقت لگے گی تو دھواں اٹھے گا، ہم سے مت پوچھنا اب ہوگا تبرہ کب تک؟ مقطع ملاحظہ فرمائیں، قرآن کی سورہ روم کی آیت کا ٹکڑا ہے اور اس سے فدق ثابت کرنے کی کوشش ملاحظہ فرمائیں، علماء تشریف فرمائیں کہ ہم سے مت پوچھنا اب ہوگا تبرہ کب تک؟ آتے ذل قربا سے قرطاس فدق ہے ثابت، علماء تشریف فرمائیں اہل نظر، آتے ذل قربا سے قرطاس فدق ہے ثابت، حق زہرا کو چھپائے گی یہ دنیا کب تک؟ آتے ذل قربا سے قرطاس فدق ہے ثابت، حق زہرا کو چھپائے گی یہ دنیا کب تک؟ اور ہمارے یہاں اسی شہر کی ایک بہت ہی گرامی شخصیت شاعر ہے جناب یہ مجیدی صاحب سے گزارش کرتے ہیں، دینا پڑے گا پیش خدا ہم کو بھی جواب گر روزہ بطول کی تعمیر رہے ان مصروں کے حامل ہیں کہ آمدہ شعر ہے جناب یہ مجیدی صاحب آپ رضی اللہ عنہ کے سوال سے آپ نے استعمال اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب غفار رضوی ایڈوکیٹ صاحب وڈ بی جج تشریف لائیں، ایک صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ وجہ سکون ہے مادر شبیر کے لیے، وجہ سکون ہے مادر شبیر کے لیے، فتوے نہ لیجے ماتم زنجیر کے لیے، فتوے نہ لیجے، وجہ سکون ہے مادر شبیر کے لیے، فتوے نہ لیجے ماتم زنجیر کے لیے، فتوے نہ لیجے ماتم زنجیر کے لیے۔ ملاحظہ فرمائیں، راہب کو تھا یقین کہ مرضی حسین کی، راہب کو تھا یقین کہ مرضی حسین کی، کافی ہے لوح عرش کی تحریر کے لیے، راہب کو تھا یقین کہ مرضی حسین کی، کافی ہے لوح عرش کی تحریر کے لیے، کافی ہے لوح عرش کی تحریر کے لیے۔ یہ کیا عرض کر رہا ہوں سروج بھائی،
جب خواب میں زیارت قبر حسین ہو، جب خواب میں زیارت قبر حسین ہو، کر دو سپرد فاطمہ تعبیر کے لیے، جب خواب میں زیارت قبر حسین ہو، کر دو سپرد فاطمہ تعبیر کے لیے، کر دو سپرد فاطمہ تعبیر کے لیے، چہرے مخالفین عزا کے جھلس گئے، چہرے مخالفین عزا کے جھلس گئے، شمع عزا جلائی تھی تنویر کے لیے، چہرے مخالفین عزا کے جھلس گئے، شمع عزا جلائی تھی تنویر کے لیے، شمع عزا جلائی تھی تنویر کے لیے، یہ بھی شعر مبارک ہے۔ مانگو دعائیں خوب مگر یہ رہے خیال، مانگو دعائیں خوب مگر یہ رہے خیال، اذن بطول چاہیے تاثیر کے لیے، اذن بطول چاہیے تاثیر کے لیے، یہ بھی شعر خاطر میں ہے۔ عزم حسین روب جری لہجہ علی، عزم حسین روب جری لہجہ علی، زینب نے جمع کر لیے تقریر کے لیے، عزم حسین عزم حسین روب جری لہجہ علی، عزم حسین روب جری ہے لہجہ علی، زینب نے جمع کر لیے تقریر کے لیے، عزم حسین روب جری لہجہ علی، زینب نے جمع کر لیے تقریر کے لیے، زینب نے جمع کر لیے تقریر کے لیے، قرآن میں اپنی رائے نہ کیجے کبھی شریک، قرآن میں اپنی رائے نہ کیجے کبھی شریک،
کردار اہل بیت ہے تفسیر کے لیے قرآن میں اپنی رائے نہ کیجے کبھی شریک کردار اہل بیت ہے تفسیر کے لیے. یہ شعر دیکھیے خاص طور سے ہم لوگ لیکن نذیر بھائی اذکار آگا بھائی دیکھیے نہیں ہے بھائی لکھ دی خدا نے چادر زہرا نصیب میں. ارے کیا کریں لکھ دی خدا نے چادر زہرا نصیب میں تنہا شرف ہے آیے تطہیر کے لیے. لکھ دی خدا نے چادر لکھ دی خدا نے چادر زہرا نصیب میں لکھ دی خدا نے چادر زہرا نصیب میں تنہا شرف ہے چادر آیے تطہیر کے لیے تنہا شرف ہے آیے تطہیر کے لیے. عشق علی میں جینا گوارا نہیں تمہیں عشق علی میں جینا گوارا نہیں تمہیں اور مر رہے ہو خلد کی جاگیر کے لیے. عشق علی میں جینا گوارا نہیں تمہیں عشق علی میں جینا گوارا نہیں تمہیں اور مر رہے ہو خلد کی جاگیر کے لیے. عشق علی میں جینا گوارا نہیں تمہیں اور مر رہے ہو خلد کی جاگیر کے لیے. یہ بھی شعر دیکھا نہیں بھائی عرض کر رہا ہوں آقا بھائی. لعنت کا طوق بن گئی تیرے لیے یزید لعنت کا طوق بن گئی تیرے لیے یزید زنجیر تھی جو عابد دلگیر کے لیے لعنت کا طوق بن گئی تیرے لیے یزید زنجیر تھی جو عابد دلگیر کے لیے. عیسیٰ و خضر کرتے ہیں آپس میں گفتگو عیسیٰ و خضر یہ آخری شعر ہے مظاہر مالا ہے. عیسیٰ و خضر کرتے ہیں آپس میں گفتگو زندہ ہیں ہم باقی کی تعمیر کے لیے. عیسیٰ
میں گفتگو عیسیٰ و خضر کرتے ہیں آپس میں گفتگو زندہ ہیں ہم باقی کی تعمیر کے لیے کیا کہنے لگے اور مبنی عوام ایسے شیر کے پاس چلے ہیں اس کا بڑا کام ہے، لیکن خاص طریقے سے میڈیا، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا، اور جب سے ہمارے تورج صاحب چیئرمین ہوئے ہیں خاص طریقے سے میڈیا کے لیے بھی بڑا کام کیا ہے فخر الدین کمیٹی نے. تو میں میڈیا کے حوالے سے، اور میڈیا والوں کی مصروفیات بھی بہت ہوتی ہیں اس لیے بہت دیر میں ان کو انتظار بھی نہیں کرانا چاہتا، گزارش کروں گا شاعر اہل بیت جناب ذکی بھارتی صاحب سے. ان کے مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں. قول آپ کا زمانے پہ حجت ہے فاطمہ، اور آپ کا ہی عمل شریعت ہے فاطمہ، اب تک کسی نبی کو میسر نہیں ہوئی پیش خدا جو آپ کی عظمت ہے فاطمہ. ایسے مصروں کے خالق جناب ذکی بھارتی صاحب. اور دیکھیے ہمارے دینی اداروں کے بھی پرنسپل حضرات تمام یہاں موجود ہیں. سلطان المدارس کے پرنسپل جناب مولانا اطہر صاحب قبلہ، میں ان کا استقبال کرتا ہوں. اور وہ طلبہ جو جامعہ سلطانیہ سے، ناظمیہ سے، یا مصاحب گنج کے مدرسے سے، عالم صاحب کے مدرسے سے ان تشریف لائے ہیں، ان سب کا خیر مقدم ہے. بآواز بلند نعرہ صلوات. دو مطلع اور چند شعر حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. پیش کر رہا ہوں. ہم روضہ بطول کی تعمیر کے لیے، ہم روضہ بطول کی تعمیر کے لیے تنہائیوں میں روتے ہیں تاخیر کے لیے. تنہائیوں میں روتے ہیں تاخیر کے لیے. ہم روضہ بطول کی تعمیر کے لیے تنہائیوں میں روتے ہیں تاخیر کے لیے. کون آ رہا؟ علم آ رہا ہے تو آئیے ایک بار سے بلند آ رہے سلوات آپ لوگ مل کے پڑھ لیں. نہیں آنے دیجئے، آنے دیجئے. مولا عباس علیہ السلام کا علم. آپ لوگ کھڑے ہو جائیں اپنی جگہ پہ.
آپ حضرات تشریف رکھیں. آپ حضرات تشریف رکھیں. ساجد بھائی آپ بھی تشریف لے آئیں آگے. جناب ساجد صاحب تشریف لائیں, آگے لائیں. جتنے لوگ بھی ہیں ویسے ہی بیٹھیں, تشریف لائیں. اگر آپ تھوڑا سامنے آ جائیں تو زیادہ مناسب ہوگا. آپ حضرات اچھا جو ٹیک لگائیں ان کی تو مجبوری ہے, خیر کوئی بات نہیں. ساجد بھائی آگے تشریف لائیے. ایک بار سے بلند نعرہ صلوات مل جل کر کے بھیجیے. آپ حضرات پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. ہم روضہ بطول کی تعمیر کے لیے, ہم روضہ بطول کی تعمیر کے لیے تنہائیوں میں روتے ہیں تاخیر کے لیے, تنہائیوں میں روتے ہیں تاخیر کے لیے. حسن مطلب پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. کہ دنیا کی اور نہ خلد کی جاگیر کے لیے, دنیا کی اور نہ خلد کی جاگیر کے لیے ہم ہیں زندہ ہیں, ہم بقی کی تعمیر کے لیے زندہ ہیں, ہم بقی کی تعمیر کے لیے. آئیے تورا زیدی صاحب تشریف لائیے. ایک بار سے بلند نعرہ صلوات آپ حضرات مل جل کر کے بھیج دیں. مطلب پھر سے پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. آئیے شکیل بھائی تشریف لائیے. آئیے ایک بار سے بلند نعرہ صلوات اور بھیج دیں. کہ دنیا کی اور نہ خلد کی جاگیر کے لیے, شکیل بھائی. کہ دنیا کی اور نہ خلد کی جاگیر کے لیے زندہ ہیں ہم بقی کی تعمیر کے لیے. شعر پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. بالکل شوق سے چائے پلائیے, سب کو کافی پلائیے, کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے. ہمارے گھر کے ہیں بھائی ہیں. جرار بھائی اس کنڈیشن میں نہیں, جرار بھائی تشریف لائیں. جرار بھائی محبت ذرا نوازی. جرار بھائی پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. شعر پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیے گا بھائی. پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. آپ حضرات کافی چائے وغیرہ آرام سے پیجئے. مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں ہوتا ہے کہ یہ ہٹا دیجئے یا بچا لیجئے, کچھ نہیں. مجھے شعر محبت ذرا دنیا کی اور نہ خلد کی جاگیر کے لیے, دنیا کی اور نہ خلد کی جاگیر کے لیے زندہ ہیں ہم بقی کی تعمیر کے لیے. زندہ ہیں ہم بقی کی تعمیر کے لیے. شعر پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. کہ قیدی بنائے نور کے پیکر کو اے یزید, قیدی بنائے نور کے پیکر کو اے یزید, یہ صرف ایک خواب ہے زنجیر کے لیے, یہ صرف ایک خواب ہے زنجیر کے لیے.
شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں، ذرا نوازی کہ دین خدا کی ایک عمارت کو اے حسین، دین خدا کی ایک عمارت کو اے حسین، گھر بھر کا خون دے دیا تعمیر کے لیے، گھر بھر کا خون دے دیا تعمیر کے لیے. شعر پیش کر ذرا نوازی وکیل صاحب، بہت یا علی اللہم صلی علی. دین خدا کی ایک عمارت کو اے حسین، ذرا نوازی، دین خدا کی ایک عمارت کو اے حسین، گھر بھر کا خون دے دیا تعمیر کے لیے. بہت شکریہ. شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ ذرا نوازی. دین خدا کی ایک عمارت کو اے حسین، دین خدا کی ایک عمارت کو اے حسین، گھر بھر کا خون دے دیا تعمیر کے لیے، گھر بھر کا خون دے دیا تعمیر کے لیے. یہ بھی شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا وکیل صاحب کہ رسوا کرے گا دشت میں وہ حرملا تجھے، رسوا کرے گا دشت میں وہ حرملا تجھے، جو بے زبان آیا ہے تقریر کے لیے، جو بے زبان آیا ہے تقریر کے لیے. یہ بھی شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ قرآن پڑھ رہے ہیں کہ ان کو سمجھ سکیں، قرآن پڑھ رہے ہیں کہ ان کو سمجھ سکیں، قرآن ہے بطول کی تفسیر کے لیے، قرآن ہے بطول کی تفسیر کے لیے. یہ بھی شعر پیش کر رہا ہوں، شعر تو 18-19 ہے لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ بس 8-10-12 شعر 10 شعر بس 20 ہونے چاہیے، 19 نہیں. پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ جو جل رہا تھا خیمہ سرور میں ایک چراغ، جو جل رہا تھا خیمہ سرور میں ایک چراغ، کیا جو جل رہا تھا خیمہ سرور میں ایک چراغ، گل کر دیا گیا اسے تنویر کے لیے، گل کر دیا گیا اسے تنویر کے لیے. یہ بھی شعر پیش کر رہا ہوں، ایک بار سے بلند علیہ صلوات پڑھتے ہیں آپ حضرات موجود ہے. شکیل بھائی شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت پڑھیے گا چاند بھائی. اصغر تو مسکرا کے سبکدوش ہو چکے، اصغر تو مسکرا کے سبکدوش ہو چکے، اب مشکلوں کا دور ہے ایک تیر کے لیے، اب مشکلوں کا دور ہے ایک تیر کے لیے. اور یہ بھی شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائے 2 شعر 3 شعر کی اور زحمت
کہ شاید غم زمانہ تجھے یہ خبر نہیں کہ شاید غم زمانہ تجھے یہ خبر نہیں، اشک ازاں ہے مادر شبیر کے لیے، اشک ازاں ہے مادر شبیر کے لیے۔ بس یہ آخری شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ آخری کا 2 شعر کی اور زحمت ہوگی، ایک اور باوز بلند نعرہ صلوات آپ حضرات پڑھ دیں، محبت رضا نوازی پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ کھائی ہے ہر محاذ پا شبیر سے شکست، کھائی ہے ہر محاذ پا شبیر سے شکست، کھائی ہے ہر محاذ پا شبیر سے شکست، اب کیا ستم کے پاس ہے تدبیر کے لیے، بہت بہت شکریہ، اب کیا ستم کے پاس ہے تدبیر کے لیے۔ یہ آخری شعر پیش کر رہا ہوں، یہ بھی سماعت فرما لیں، اور اس کے بعد مقطع اگر پڑھا گیا تو وہ بھی پڑھ دوں گا، ورنہ نہیں پڑھا گیا تو مجبوری ہے ایک باوز بلند نعرہ صلوات اور پڑھ دیں آپ حضرات۔ مقطع کا مضمون ٹکرا سکتا ہے، مقطع تھوڑی ٹکرا سکتا ہے۔ کہ شمشیر و تیر و نیزہ و خنجر یہ فوج شام، شمشیر و تیر و نیزہ و خنجر یہ فوج شام، کچھ بھی نہیں ہے اصغر بے شیر کے لیے، کچھ بھی نہیں ہے اصغر بے شیر کے لیے۔ بس یہ آخری مقطع پیش کر رہا ہوں کہ ہارا یزید جنگ سے، مقطع پیش کر دوں بس سماعت فرما لیں آپ۔ عباس میں کچھ شعر بعد میں بھی لکھ لیے تھے، لہذا وہ پڑھے دے رہے تھے، اس لیے میں نے کہا مقطع پڑھ دیں، یہیں پر زحمت تمام کر دیں۔ کہ عباس میں ہے عکس علی اس طرح ذکی، بھائی پیش کرو، عباس میں ہے عکس علی اس طرح ذکی، جیسے ہو آئینہ کسی تصویر کے لیے، جیسے ہو آئینہ کسی تصویر کے لیے۔ ہم روضہ بطول کی تعمیر کے لیے، ہم روضہ بطول کی تعمیر کے لیے، تنہائیوں میں روتے ہیں تاخیر کے لیے، تنہائیوں میں روتے ہیں۔ شکریہ میں چیئرمین صاحب کی موجودگی میں عرض کر دوں اور تمام شعراء کو کہ یہ جتنے بھی طرحی کلام ہیں وہ انشاءاللہ بہت شاندار طریقے سے معیاری پیمانے پہ کتابی شکل میں یہ تمام طرحی کلام شائع کیے جائیں گے۔ تو اگر کچھ چھوٹ بھی جاتا ہے یا آپ بہتر اور ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں آپ ہمیں وہ کلام ضرور دے دیں۔ اور آپ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، آج دن بھر یونٹی میں تھے، کل میرے لائبریری میں پروگرام ہے اور یونیورسٹی میں ہے، مگر پھر بھی ایک شخص آپ کی شہزادی خدمات قبول کریں۔ اور بڑے دور دور سے آغا بھائی جن کیفیات میں جن حالات میں آئے ہیں، میں جانتا ہوں حیدرآباد سے سہیل بھائی جن حالات میں آئے ہیں، اور ہمارے نذیر بھائی کا تو ایسا آپریشن پہلی بار یہ نکلے ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے آگرے کے ایک جشن محفل کے بعد جا رہے تھے، جس طریقے مولا کا کرم ہے۔ مگر ایک شخص ہمارے جرار بھائی جن حالات میں آئے ہیں، میں قطعاً ان کو روکنا نہیں چاہتا، میں ان سے چاہوں گا کہ وہ کلام پیش کر لیں جرار بھائی، اور اس کے بعد جتنی آپ کی صحت اجازت دے اتنی دیر آپ بیٹھیے گا۔
وہ جرار بھائی جس پوزیشن میں آئے ہیں، جرار بھائی میں آپ کو بس 4 مصرے آپ کے پرانے پیش کرتا ہوں. وہ کیا خوبصورت انداز میں کہتے ہیں کہ بتا سکے جو زمانے کو وزن صبر حسین، کسی کی ذات وہ میزان ہی بنا نہ سکی، اٹھائے گا کوئی سر کیا حسین کے آگے، نبی کی ذات تو سجدے سے سر اٹھا نہ سکی. یہ زبان ہے جناب جرار اکبر آبادی صاحب کی، وہ جو آگرے کا دبستان ہے اور اس کا پورے نمائندے. ایک بھائی آپ ذرا سا سہارا دیجئے یا وہیں پہ مائک بھجوائیں. آ جائیں گے بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہ ان کی محبت ہے. نیر بھائی، آنکھوں کی روشنی بالکل ختم ہو چکی ہے، بس 2 قطرے آپ کا حکم. نظر کمزور ہوئی ہے، نظریہ مضبوط ہوا ہے. جی جناب بھائی. جرار بھائی نذیر باقری کا بھی سلام قبول کر لے. جرار بھائی یہ نذیر باقری صاحب جی نذیر بھائی کون کون بیٹھا ہے بالکل دکھائی نہیں دے رہا ہے. انشاءاللہ ہفتے کو آپریشن ہے، دعا کیجیے گا کہ کامیاب ہو جائے. سب بیٹھے ہیں، سلوات پڑھے ایک نعرہ صلوات دی. ہوگا دیدار ہمیں آپ کا مولا کب تک، ہوگا دیدار ہمیں آپ کا مولا کب تک. آپ اٹھائیں گے نقاب رخ زیبا کب تک، آپ اٹھائیں گے نقاب رخ زیبا کب تک. آپ آ جائیں تو روشن ہو مزار اقدس، آپ آ جائیں تو روشن ہو مزار اقدس. قبر زہرا پر رہے گا یہ اندھیرا کب تک، قبر زہرا پر رہے گا یہ اندھیرا کب تک. ایک نعرہ صلوات بلند کر میں. یوں ہی ہم کرتے رہیں ظلم گوارا کب تک، یوں ہی ہم کرتے رہیں ظلم گوارا کب تک. یہ زمانہ ہمیں پہنچائے گا ایذا کب تک، یہ زمانہ ہمیں پہنچائے گا ایذا کب تک. روئے پر نور سے مولا کب اٹھائیں گے نقاب،
कब्र जहरा पर रहेगा ये अंधेरा कब तक, कब्र जहरा पर रहेगा ये अंधेरा कब तक। बस नैयर भाई का हुक्म था, मुझे हाजिरी अपनी हाजिर करना थी। और आपका ऑपरेशन कामयाब हो, शफात शफा अता करें आपको। और अब लाला भाई आप मुझे मीडिया के सेक्रेटरी हैं, अंजुमनों की नुमाइंदगी है, हमारे मोहसिन भाई तशरीफ ले आए हैं। सुल्तान सरूर साहब आ जाएं अगर यहाँ पास में हो, सरूर साहब। और अब मैं खुर्शीद फतेहपुरी साहब, ये सब शोराए अंजुमन नैयर भाई यहीं हैं। मैं शहदा आज़मी साहब, उनकी भी सेहत ऐसी है, मगर ये सारे बुज़ुर्गों की करम फरमाई है कि ये सारे, तो मैं ऐसे सीनियर लोगों को, बाकी आप लोग तो नौजवान हैं अभी देखिए यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ़न में तो हमारे जद्दे अमजद हैं, लेकिन अभी हौसले में जो है वो हमारे छोटे भाई की तरह से हैं यानी अपने हौसलों से, इरादों से। फ़न में हमारे जद्दे अमजद हैं वो। जीते हम बकी की तामीर के लिए, इस पे 2 कते हमने कहे, अल्लाह फरमा। एक नारे सलवात भेज कि बाग़े फ़िदक की बात पे जकड़ा सितम को यूं, बाग़े फ़िदक की बात पर जकड़ा सितम को यूं, हर लफ्ज़ हल्का बन गई जंजीर के लिए, हर लफ्ज़ हल्का बन गई जंजीर के लिए। और ज़हरा तुम्हारे हक़ के लिए कसरे जुल्म में, ज़हरा तुम्हारे हक़ के लिए कसरे जुल्म में, और कुरान दलील बन गया तकरीर के लिए, कुरान दलील बन गया तकरीर के लिए। और एक कता जिसमें तज़मीन है, बुलाए फरमाए कि मौला इस एक बात से वाकिफ़ हैं आप खूब, मौला इस एक बात से वाकिफ़ हैं आप खूब, और लफ्ज़ों की क्यों तलाश थी तहरीर के लिए, मौला इस एक बात से वाकिफ़ हैं आप खूब, और लफ्ज़ों की क्यों तलाश थी तहरीर के लिए। और ले दे के सिर्फ है यही मकसूद ज़िंदगी, ले दे के सिर्फ है यही मकसूद ज़िंदगी। और जीते हैं हम बकी की तामीर के लिए, जीते हैं हम बकी की। और सलाम पेश कर रहा हूँ दूसरे मिसरे में कि कब्र ज़हरा पे रहेगा ये अंधेरा कब तक। इसमें जो दिल में दर्द है हमारे और आपके सभी के, उसी की एक तर्जुमानी है। एक नारे सलवात और भेज दिया कि मुनहरिफ हमसे रहेगा ये ज़माना कब तक, मुनहरिफ हमसे रहेगा ये ज़माना कब तक। भाई हक़ परस्तों पर सितम ढाएगी दुनिया कब तक, हक़ परस्तों पे सितम ढाएगी दुनिया कब तक। और ये सकीफ़ा के सितम केश आज़ादारों पर, ये सकीफ़ा के सितम केश आज़ादारों पर जुल्म ढाएंगे करेंगे यूं ही हमला कब तक, जुल्म ढाएंगे करेंगे यूं ही हमला कब तक। और रोज़ आ जाता है पहलू से कलेजा मुँह को, रोज़ आ जाता है पहलू से कलेजा मुँह को। और चश्मे हसरत से बहे देखिए दरिया कब तक, चश्मे हसरत से बहे देखिए दरिया कब तक। और दम मुखाड़ने को है बुझने को है आँखों के चिराग, दम मुखाड़ने को है बुझने को है आँखों के चिराग।
دیکھیے اس شب غم کا ہو سویرا کب تک، دیکھیے اس شب غم کا ہو سویرا کب تک۔ ملاحظہ فرمائے کہ ہے پس پردہ جو سورج، چلو اس سے پوچھیں، ہے پس پردہ جو سورج، چلو اس سے پوچھیں، وہ قبر زہرا پر رہے گا یہ دیرا کب تک، قبر زہرا پہ رہے گا۔ کہ پوچھتے ہیں میری قسمت کے اندھیرے مولا، پوچھتے ہیں میری قسمت کے اندھیرے مولا، وہ کب ڈھلے گی شب غم، ہوگا اجالا کب تک، کب ڈھلے گی شب غم، اور دل ہے بیتاب کہ جنت کا نظارہ کر لوں، دل ہے بیتاب کہ جنت کا نظارہ کر لوں، ہوگا تعمیر خدا روضہ زہرا کب تک، ہوگا تعمیر خدا، اور جلد اب آئیے اے منتقم خون حسین، اللہ فرمائے کہ جلد اب آئیے اے منتقم خون حسین، بھائی روئے 18 برس والی ضعیفہ کب تک، روئے 18 برس والی ضعیفہ کب تک، اور صبر زہرا کی کوئی حد نہیں، مانا پھر بھی ظلم ڈھاتا ہی رہے گا یہ زمانہ کب تک، اور کب سے مسمار ہے خاتون جنا کا روزہ، کب سے مسمار ہے خاتون جنا کا روزہ، ہوگی اس خلد کی تعمیر خدا را کب تک، اور قبر زہرا کی ہے سائے سے بھی محروم افسوس، قبر زہرا کی ہے سائے سے بھی محروم افسوس، دیکھیے ختم ہو یہ درد ہمارا کب تک، اور کیوں محمد نے کہا ام ابیہا تجھ کو، کیوں محمد نے کہا ام ابیہا تجھ کو، مرتبہ سمجھے گی آخر تیرا دنیا کب تک، مرتبہ سمجھے گی آخر تیرا دنیا کب تک۔ بس چند اشعار کی اور زحمت ہے، ایک نعرہ صلوات اور بھیج دیں۔ کہ لوٹ کر اشکوں کو تم پوچھ رہے ہو ہم سے، لوٹ کر اشکوں کو تم پوچھ رہے ہو ہم سے، کب تلک رو گے غم ہوتا رہے گا کب تک، اور دولت عشق کو اللہ سلامت رکھے، یہ نہ پوچھو کہ رہے گا غم زہرا کب تک، یہ نہ پوچھو کہ رہے گا غم زہرا کب تک، ہے یقین روضہ زہرا تو بنے گا لیکن امتحان لے گا مگر پالنے والا کب تک، امتحان لے گا مگر، اور امتحانات کی منزل سے گزر کر شیدا منتظر بیٹھے ہیں آئے گا نتیجہ کب تک، منتظر بیٹھے ہیں آئے گا نتیجہ کب تک۔ کلام ہمارے طرح پہ آ رہے ہیں، انشاءاللہ یہ سب کتابی شکل میں شائع ہوں گے، اور اب میں جناب جاوید برقی صاحب جو ماتمی انجمنوں کے لیے بھی لکھتے ہیں اور خود بھی بہت اچھے شاعر، میں ان کے ایک مطلع سے ان کا استقبال کرتا ہوں جناب جاوید برقی صاحب کا۔ احمد اگر ہے چاند تو حالہ ہے فاطمہ، احمد اگر ہے چاند تو حالہ ہے فاطمہ، بے سائے نور کے لیے سایہ ہے فاطمہ۔ اس مطلع کے خالق جناب جاوید برقی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ چند شعر حاضر خدمت ہیں۔ اس کے ہر ایک لفظ کی تفسیر کے لیے، اس کے ہر ایک لفظ کی تفسیر کے لیے مرکز ہے تو ہی آئے تطہیر کے لیے، اس کے ہر ایک لفظ کی تفسیر کے لیے اس کے ہر ایک لفظ کی تفسیر کے لیے
مرکز ہے تو ہی آیا تطہیر کے لیے، مرکز ہے تو ہی آیا تطہیر کے لیے۔ چند شعر سماعت فرمانے کہ زیر قدم جو تیرے علاقہ ہے فاطمہ، زیر قدم جو تیرے علاقہ ہے فاطمہ، جنت وہی ہے شبر و شبیر کے لیے۔ زیر قدم جو تیرے علاقہ ہے فاطمہ، ادب زیر قدم جو تیرے علاقہ ہے فاطمہ، جنت وہی ہے شبر و شبیر کے لیے۔ ادب جنت وہی ہے شبر و شبیر کے لیے۔ یہ بھی شعر بطور خاص سماعت فرمائے کہ سرخم کیے ہوئے نظر آئے ہیں مصطفیٰ، سرخم کیے ہوئے نظر آئے ہیں مصطفیٰ، زہرا کی ذات پاک کی توقیر کے لیے۔ سرخم کیے ہوئے نظر آئے ہیں مصطفیٰ، سرخم کیے ہوئے نظر آئے ہیں مصطفیٰ، سرخم کیے ہوئے نظر آئے ہیں مصطفیٰ، زہرا کی ذات پاک کی توقیر کے لیے، زہرا کی ذات پاک کی توقیر کے لیے۔ زیر قدم جو تیرے، سنیے شعر کہ زیر قدم جو تیرے علاقہ ہے فاطمہ، جنت وہی ہے شبر و شبیر کے لیے۔ سرخم کیے ہوئے نظر آئے ہیں مصطفیٰ، زہرا کی ذات پاک کی توقیر کے لیے۔ اور شعر سنیے بطور خاص نیر صاحب، نصیر بھائی بطور خاص شعر سماعت فرمائیں کہ سیرت ہے اہل بیت کی عین رضائے حق، سیرت ہے اہل بیت کی عین رضائے حق، یہ خواب دیکھتے نہیں تعبیر کے لیے۔ سیرت ہے اہل بیت کی عین رضائے حق، سیرت ہے اہل بیت کی عین رضائے حق، سیرت ہے اہل بیت کی عین رضائے حق، یہ خواب دیکھتے نہیں تعبیر کے لیے۔ سیرت ہے اہل بیت کی عین رضائے حق، سیرت ہے ادب سیرت ہے اہل بیت کی عین رضائے حق، یہ خواب دیکھتے نہیں تعبیر کے لیے، یہ خواب دیکھتے نہیں تعبیر کے لیے۔ ایک سلوات ارشاد فرمائیں، یہ خواب دیکھتے نہیں تعبیر کے لیے، شعر سماعت فرمائیں۔ ادب سیرت ہے اہل بیت کی عین رضائے حق، یہ خواب دیکھتے نہیں تعبیر کے لیے۔ اور شعر سماعت فرمائیں کہ تاریخ ساز خطبہ دیا ہے بطول نے، تاریخ ساز خطبہ دیا ہے بطول نے دربار میں حقوق کی تشہیر کے لیے۔ تاریخ ساز خطبہ دیا ہے بطول نے دربار میں حقوق کی تشہیر کے لیے، دربار میں حقوق کی تشہیر کے لیے۔ اور یہ بھی شعر سماعت فرمائیں، اور اس کا خاص کر دوسرا مصرع بطور خاص کہ زہرا کے دشمنوں پر مسلسل ہوں لعنتیں، زہرا کے دشمنوں پر مسلسل ہوں لعنتیں، سائقل یہی ہے، سائقل ہے یہ عقیدے کی شمشیر کے لیے، سائقل ہے یہ عقیدے کی شمشیر کے لیے۔ زہرا کے دشمنوں پر مسلسل ہوں لعنتیں، سائقل ہے یہ عقیدے کی شمشیر کے لیے، سائقل ہے یہ عقیدے کی
شمشیر کے لیے، یہ دو شعر مربوط ہیں، سماعت فرمائیں کہ وہ آئیں گے سب اپنے عمل کا لیں جائزہ، وہ آئیں گے سب اپنے عمل کا لیں جائزہ، جتنے بھی ذمہ دار ہیں تاخیر کے لیے، وہ آئیں گے سب اپنے عمل کا لیں جائزہ، وہ آئیں گے سب اپنے عمل کا لیں جائزہ، جتنے بھی ذمہ دار ہیں تاخیر کے لیے، اور ہے مقصد حیات یہ سانسوں کا انحصار، زندہ ہیں ہم بقی کی تعمیر کے لیے، زندہ ہیں ہم بقی کی تعمیر کے لیے۔ اور شعر سماعت فرمائیں کہ اللہ کا کرم ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ، اللہ کا کرم ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ 12 امام بھیجے ہیں تفسیر کے لیے، اللہ کا کرم ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ 12 امام بھیجے ہیں تفسیر کے لیے۔ اور شعر سماعت فرمائیں کہ خون حسین ملتے ہی یہ خاک کربلا، خون حسین ملتے ہی یہ خاک کربلا، تا اکسیر ساز بن گئی اکسیر کے لیے، خون حسین ملتے ہی یہ خاک کربلا، اکسیر ساز بن گئی اکسیر کے لیے۔ اور خاص کر ان کے لیے یہ شعر کہ خود بات اہل بیت کا احسان مانیے، خود بات اہل بیت کا احسان مانیے، نکتے ملے خطیبوں کو تقریر کے لیے، خود بات اہل بیت کا احسان مانیے، نکتے ملے خطیبوں کو تقریر کے لیے۔ جاوید ہیں زباں پہ میری پنجتن کے نام، جاوید ہیں زباں پہ میری پنجتن کے نام، غم کی سیاہ رات میں تنویر کے لیے، غم کی سیاہ رات میں تنویر کے لیے، اس کے ہر ایک حرف کی تفسیر کے لیے، مرکز ہے تو ہی آیا تطہیر کے لیے۔ کون سا؟ سیرت ہے اہل بیت کی عین رضائے حق، سیرت ہے اہل بیت کی عین رضائے حق، یہ خواب دیکھتے نہیں تعبیر کے لیے، یہ خواب دیکھتے نہیں تعبیر کے لیے۔ اچھا، بعد میں ایسے فرمائش کی، اصل میں ابھی تک وکیل ہیں، یہ جج ہونے جا رہے ہیں، تو پہلے ریمائنڈر ڈلوائیں گے، تب وہ دو بار جب فائل آئے گی تب۔ سیرت ہے اہل بیت کی عین رضائے حق، آدھا، سیرت ہے اہل بیت کی عین رضائے حق، یہ خواب دیکھتے نہیں تعبیر کے لیے، یہ خواب دیکھتے نہیں تعبیر کے لیے، زہرا کے دشمنوں پا مسلسل ہوں لعنتیں، سائقل ہے یہ عقیدے کی شمشیر کے لیے، سائقل ہے یہ عقیدے کی شمشیر کے لیے۔ پڑھ رہا ہوں ابھی شعر کہ وہ آئیں گے سب اپنے عمل کا لیں جائزہ، وہ آئیں گے سب اپنے عمل کا لیں جائزہ، جتنے بھی ذمہ دار ہیں تاخیر کے لیے، جتنے بھی باقاعدہ طور پہ شروع ہو رہا ہے، بہت ہمارے باہر کے شعراء ہیں، لیکن ہمارے چیئرمین صاحب نے اتنی طویل سفر کے بعد میں آئے ہیں اور آج دن بھر یہ رہے ہیں۔ ان کا جو ادارہ ہے وہ ہمارا سرپرست ہے، یہ ہمارے سرپرست ہیں، مربی ہیں، بہت قیمتی وقت دیا ہے۔ چاہے تو ایک آدھ بیرونی شاعر کو، مگر ہم دعا کریں گے نہیں، ایک جناب میں جلال پور سے کم جناب شیر عالم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں اور طرحی کلام پیش کریں۔ تو صرف جلال پور سے یہ 6-7 شعراء تشریف لائے ہیں، ایک ترنم کا شاعر آپ سن لیں، باواز بلند نعرہ صلوات سے آپ استقبال کریں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔
سامعین کرام السلام علیکم. بر محمد وآل محمد صلوات پڑھیں. زندہ ہم بقیہ کی تعمیر کے لیے چند اشعار سماعت فرمائیں. پیش خدمت ہے. مطلع دیکھیے بتاؤ. یہ ہے وقار آیا تطہیر کے لیے، یہ ہے وقار آیا تطہیر کے لیے، زہرا کا گھر ملا اسے توقیر کے لیے، زہرا کا گھر ملا اسے توقیر کے لیے. شعر بطور خاص سماعت فرمائیں. زہرا کے لفظ لفظ ہیں قرآن کی طرح، زہرا کے لفظ لفظ ہیں قرآن کی طرح، فضا ہے گویا ساتھ میں تفسیر کے لیے، زہرا کے لفظ لفظ ہیں قرآن کی طرح، فضا ہے گویا ساتھ میں تفسیر کے لیے، فضا ہے گویا ساتھ میں. یہ بھی شعر سماعت فرمائیں بطور خاص. زہرا نجوم عرش کو باور کرا گیا، زہرا نجوم عرش کو باور کرا گیا، زہرا کا گھر زمین پہ ہے تنویر کے لیے، زہرا کا گھر زمین پہ ہے تنویر کے لیے. یہ بھی شعر بطور خاص سماعت فرمائیں. بعد رسول ہم نے جو تاریخ کو پڑھا، بعد رسول ہم نے جو تاریخ کو پڑھا، کچھ نام اس میں درج ہے تحقیر کے لیے، کچھ نام اس میں درج ہے. سماعت فرمائیں. اے وقت کے امام ہمیں کب بلائیں گے، اے وقت کے امام ہمیں کب بلائیں گے، زندہ ہیں ہم بقی کی
تعمیر کے لیے زندہ ہیں ہم بقیے کی تعمیر کے لیے. یہ بھی شعر بطور خاص سماعت فرمائیں. جو لفظ صرف ہوتے ہیں مدحت میں آپ کی، جو لفظ صرف ہوتے ہیں مدحت میں آپ کی، آتے ہیں سب حیات کی تدبیر کے لیے، آتے ہیں سب حیات کی تدبیر کے لیے. تو قرآن کی آیتیں ہوں کی جبریل یا نبی، قرآن کی آیتیں ہوں کہ جبریل یا نبی، سب باادب ہیں مادر شبیر کے لیے، سب باادب ہیں مادر شبیر کے لیے، سب سب یہ آپ کی میزبانی کر چکے ہیں اور آپ آج کے میزبان ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہت بہت شکریہ محبت. سب باادب ہے مادر شبیر کے لیے، قرآن کی آیتیں ہوں کہ جبریل یا نبی، سب باادب ہیں مادر شبیر کے لیے، سب باادب ہیں مادر شبیر کے لیے. شعر سماعت فرمائیں. آنکھیں نہ اضطراب میں باہر نکل پڑے، آنکھیں نہ اضطراب میں باہر نکل پڑے، یہ منتظر ہے خواب کی تعبیر کے لیے، یہ منتظر ہے خواب کی تعبیر کے لیے. خواب کی تعبیر سماعت فرمائیں. میں چاہتا ہوں منظر تعمیر دیکھ لوں، میں چاہتا ہوں منظر تعمیر دیکھ لوں. اے موت ایک جواز ہے تاخیر کے لیے، اے موت ایک جواز ہے تاخیر کے لیے، اے موت ایک جواز ہے تاخیر کے لیے.
درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر ایک بار. شعر سماعت فرمائیں. حق بطول قید ہو زندان جبر میں، حق بطول قید ہو زندان جبر میں، مشکل بہت ہے اب کسی زنجیر کے لیے، مشکل بہت ہے اب کسی زنجیر کے لیے. اور یہ آخری شعر سماعت فرمائیں. بچھتا رہے گا فرش عزائے بطول اب، بچھتا رہے گا فرش عزائے بطول اب، ان قاتلوں کے چہروں کی تشہیر کے لیے، ان قاتلوں کے چہروں کی تشہیر کے لیے، ان قاتلوں کے چہروں کی تشہیر کے لیے، یہ ہے وقار آیے تطہیر کے لیے. مومنین، میں آسیہ بحری سے اتنی طویل فہرست ہے کہ مجھے نظامت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سرور بھائی ایک اعلان ضرور سن لیں اور پھر رکیے گا. نہیں مگر رہنا پڑے گا آپ کو. ہاں تو آئیے آپ. یہ ایک بات ذرا سی کہنی تھی بلال بھائی، چونکہ لکھنؤ جب بولتا ہے تو پوری دنیا سنتی ہے، اور بقی کے حوالے سے ہم شاعروں کے مجالس کا سلسلہ تو ہے، کلام کم تھے. انشاءاللہ جب یہ کتاب آئے گی تو ایک وقی چیز ہوگی، مگر ہم نے اپنی بساط پر جو کچھ ہے وہ کر رہے ہیں. ایک میری چھوٹی بہن، ان کا تعلق لکھنؤ سے ہے، انیتا رائے جی، وہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ اس وقت لندن میں بیٹھ کے ہمارے اس مکالمے کو سن رہی ہیں. ان کے پوری فیملی اور بھی لندن سے لوگ، حسین شاہ بھائی وغیرہ سب ہیں. تو ان کا ایک یہ کام ہے، اور وہی ہے کہ موضوعات کا احاطہ کرنا، کہ حضرت امیر مختار پر آپ سب شعراء کے پاس، جس کے پاس بھی جو بھی کلام ہے یا بزرگوں کا کلام ہو، وہ آپ ہمیں واٹس اپ کر دیں یا میل کر دیں یا آپ ہارڈ کاپی میں دے دیں. تو ان پہ وہ بہت شاندار کتاب تیار کر رہی ہیں، اور ان کلاموں پہ تبصرہ بھی ہوگا. ان کی پہلی کتاب جناب زینب پہ جب آئی تھی، لکھنؤ کی قلمکار ہیں، تو ایک انقلاب برپا ہوا تھا. پھر رسول اللہ پہ جب کتاب آئی، اور اس کے بعد میں ان کی جو تیسری کتاب آئی، غدیر دا گورنمنٹ آف دا پیپل فار دا پیپل بائی دا گاڈ، اور اس میں جو انہوں نے کہا کہ یہ پوری داس کیپٹل میں جو کچھ ہے وہ تو مالک اشتر کے خط کی دین ہے. انہوں نے بتایا اس میں کہ چارٹرڈ میں یو این او کے آج تک کوئی ایسا پوائنٹ ڈسکس ہی نہیں ہوا جو علی نے مالک کو لکھ نہ دیا ہو. تو یہ چیزیں کرنے والی وہ خاتون. اور اس کے بعد میں ابھی جو اسلام اینڈ ٹیررزم پہ ان کی جو کتاب آئی، آج میں نے 100 مغربی رائٹرز کے انگریزی میں اس کے اوپر جو ویوز دیکھے ہیں تو حیران رہ گیا ہوں میں. اب ان کی جو اگلی کتاب آ رہی ہے حضرت امیر مختار پہ، اور اردو شعراء پہ بیس ہوگی، اور مجھے انہوں نے بتایا کہ اس کا ہم شایان شان اس کا اجرا کریں گے. لیکن میری آواز وہ سن نہیں ہے. میری گزارش ہے کہ وہ کتاب ہم لکھنؤ کے تمام شعراء سے گزارش کریں گے، وہ کلام پیش کریں گے، مگر اس کی ایک رونمائی اس لکھنؤ میں بھی ضرور ہونی چاہیے جہاں سے آپ کا تعلق ہے. باواز بلند نعرہ صلوات آپ بھیجیں، شعراء ہمیں کلام دیں. آئیے، میں ایک قطرہ ہوں لیکن وہاں کا نوکر ہوں، سمندروں کو جہاں نوکری نہیں ملتی. شاعر اہل بیت جناب بلال کاظمی صاحب تشریف لا رہے ہیں. نعرہ حیدری.
ایک صلوات کی گزارش ہے آپ حضرات کی خدمت میں. صلی اللہ علیہ محمد آل محمد. عرض کرتا ہوں مطلب نظر ہے باقاعدہ تضمین کہ شاہی کی آرزو میں نہ جاگیر کے لیے، شاہی کی آرزو میں نہ جاگیر کے لیے، زندہ ہیں ہم بقی کی تعمیر کے لیے. شاہی کی آرزو میں نہ جاگیر کے لیے، آداب، زندہ ہیں ہم بقی کی تعمیر کے لیے. آداب. جب ہو رہا تھا رن میں محاذوں کا انتخاب، جب ہو رہا تھا رن میں محاذوں کا انتخاب، بے شیر کو چنا گیا تقریر کے لیے. جب ہو رہا تھا جب ہو رہا تھا رن میں محاذوں کا انتخاب، شاہی کی آرزو میں نہ جاگیر کے لیے، زندہ ہیں ہم بقی کی تعمیر کے لیے. جب ہو رہا تھا رن میں محاذوں کا انتخاب، بے شیر کو چنا گیا بے شیر کو چنا گیا تقریر. شعر نظر ہے تقریر کے لیے کہ شب بھر ضمیر حر نے رہائی کے واسطے، شب بھر ضمیر حر نے رہائی کے واسطے، بوسے در حسین کی زنجیر کے لیے. شب بھر ضمیر حر نے رہائی کے واسطے، بوسے در حسین کی زنجیر کے لیے. شب بھر ضمیر حر نے رہائی کے واسطے، شب بھر ضمیر حر نے رہائی کے واسطے، بوسے در حسین کی زنجیر کے لیے. شعر نظر ہے کہ آنکھوں میں اپنے خواب لیے سارے انبیاء، نہیں بھائی شعر ہے، آنکھوں میں اپنے خواب لیے سارے انبیاء، سرور کے پاس آئے ہیں تعبیر کے لیے. آنکھوں میں اپنے خواب لیے سارے انبیاء، سرور کے پاس آئے ہیں. آنکھوں میں اپنے خواب لیے سارے انبیاء، سرور کے پاس آئے ہیں تعبیر کے لیے. سرور کے پاس آئے ہیں تعبیر کے لیے. شعر نظر ہے خاص طور سے اپنے بزرگوں کی خدمت میں، اساتذہ کی خدمت، خاص طور سے شاید ڈاکٹر صاحب شعر ہے، سلسلے سے یہ ہیں 3 شعر ملاحظہ فرمائیں. ذیشان بھائی، نجو بھائی کہ ارشاد ہے کیا کیا شعر نکالا. سرور کے پاس آئے ہیں تعبیر کے لیے، سیدانیوں کے خیمے میں ماتم ہے جون کا. سیدانیوں کے خیمے میں جون کا، سیدانیوں کے خیمے میں ماتم ہے جون کا، تمغہ ہے یہ غلام کی تقدیر کے لیے.
سیدانیوں کے خیمے میں ماتم ہے جون کا، تمغہ ہے یہ غلام کی تقدیر کے لیے، تمغہ ہے یہ غلام کی تقدیر کے لیے، بازو قلم ہوئے تو صدا دی دلیر نے، بازو قلم ہوئے تو صدا دی دلیر نے، کام آئیں گے وفاؤں کی تحریر کے لیے، بازو قلم ہوئے تو صدا دی دلیر نے، کام آئیں گے وفاؤں کی تحریر کے لیے، بازو قلم ہوئے تو صدا دی دلیر نے، کام آئیں گے وفاؤں کی تحریر کے لیے۔ آخری شعر نظر ہے، شاید کسی لائق ہو، ملاحظہ فرمائیے گا کہ بازو قلم ہوئے تو صدا دی دلیر نے، کام آئیں گے وفاؤں کی تحریر کے لیے، عشرے کو قتل گاہ میں طے ہو چکی یہ بات۔ دوسرا مصرع شاید میں کامیاب ہو سکا ہوں بات عرض کرنے میں۔ عشرے کو قتل گاہ میں طے ہو چکی یہ بات، آنسو بنے ہیں مادر شبیر کے لیے، عشرے کو قتل گاہ میں طے ہو چکی یہ بات، آنسو بنے ہیں مادر شبیر کے لیے، شاہی کی آرزو میں نہ جاگیر کے لیے، زندہ ہیں ہم بقی کی تعمیر کے لیے۔ زندہ باد میں لکھنؤ کے ایک محلے کی طرف اور چل رہا ہوں، اور اس محلے کا نام کہ واجد علی شاہ نے اگر یہاں پہ تعمیرات کا سلسلہ اور روضے بنوائے تو پھر جلال پور میں بھی ایسی کربلا بنوائی جسے ہم کربلا ہند کہتے ہیں۔ ہم چیئرمین صاحب ہمارے مہمان خصوصی کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بڑا قیمتی وقت دیا، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں، اور وہ بہترین آواز سنیں گے آپ، بہترین کلام سنیں گے، اور مجھے فخر ہے کہ عزاداری کا وطن ہے جلال پور۔ جناب بلال کاظمی صاحب کے بھانجے کی طبیعت، وہ ہاسپٹل سے ابھی آ رہے ہیں سیدھے، اور اس کے بعد انہوں نے بڑا قیمتی وقت دیا، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ جناب منور جلال پوری صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے لہجے کے چراغ سے اس مجلس مسالمہ کو مزید منور کریں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہ حضرات السلام علیکم۔ زندہ ہے ہم بقی کی تعمیر کے لیے مطلع کو شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ ابیہا ملکہ تطہیر کے لیے ابیہا ملکہ تطہیر کے لیے قرآن لفظ دے مجھے تفسیر کے لیے، ابیہا ملکہ تطہیر کے لیے قرآن لفظ دے مجھے تفسیر کے لیے۔ سلسلے سے دو شعر ہیں، ملاحظہ فرمائیے، پیش کرتا ہوں۔ قرآن لفظ دے مجھے تفسیر کے لیے، لکھنی ہے مجھ کو فاطمہ زہرا کی منقبت، کوثر کی روشنائی ہو تحریر کے لیے، کوثر کی روشنائی ہو
تحریر کے لیے ابیہا ملکہ تطہیر کے لیے قرآن لفظ دے مجھے تفسیر کے لیے. اب شعر ملاحظہ فرمائیے. مدح بطول کیجئے طاہر زبان سے شیرینی خیال میں تاثیر کے لیے شیرینی خیال میں تاثیر کے لیے مدح بطول کیجئے طاہر زبان سے شیرینی خیال میں تاثیر کے لیے. اب یہ بھی شعر عقیدے کا پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیے, سلسلے سے لگا ہوا شعر ہے بھیا. شیرینی خیال میں تاثیر کے لیے ٹوٹے ہوئے مقام میں بھی آئے گی فاطمہ, ایک فرش غم ہو مجلس شبیر کے لیے, ایک فرش غم ہو مجلس یا اللہ. ٹوٹے ہوئے مقام بھی آئیں گی فاطمہ, ٹوٹے ہوئے مقام بھی آئیں گی فاطمہ, ایک فرش غم ہو مجلس شبیر کے لیے, ایک فرش غم ہو مجلس شبیر کے لیے. اے حر اے حر تجھے نصیب ہے رومال فاطمہ, اے حر تجھے نصیب ہے رومال فاطمہ, رتبہ یہ کم نہیں تیری تقدیر کے لیے, رتبہ یہ کم نہیں تیری تقدیر کے لیے. اے حر تجھے نصیب ہے رومال فاطمہ, رتبہ یہ کم نہیں تیری تقدیر کے لیے. اب یہ مصرے کی تضمین میں اپنے اساتذہ سے, بڑے بھائی ہمارے ذیشان بھائی اور ڈاکٹر ذیشان صاحب وغیرہ سبھی لوگ شعر سنیے. رتبہ یہ کم نہیں تیری تقدیر کے لیے, پیدا ہوئے ہیں مجلس و ماتم کے واسطے, زندہ ہے ہم بقی کی تعمیر کے لیے, زندہ ہے ہم بقی کی تعمیر کے لیے. اے حر تجھے نصیب ہے رومال فاطمہ, رتبہ یہ کم نہیں تیری تقدیر کے لیے, پیدا ہوئے ہیں مجلس و ماتم کے واسطے, زندہ ہے ہم بقی کی تعمیر کے لیے, زندہ ہے ہم بقی کی
تعمیر کے لیے پیدا ہوئے گئے مجلس و ماتم کے واسطے، زندہ ہیں ہم بقی کی تعمیر کے لیے، زندہ ہیں ہم بقی کی تعمیر کے لیے۔ اب یہ شعر میں ذرا سا اور مزید توجہ چاہوں گا، چونکہ لکھنؤ ہے تو زبان بھی ہے، ملاحظہ فرمائیے ہمارے ڈاکٹر نیّر صاحب کہ محبوب وہ ڈاکٹر ذیشان وہ بھی ایک انجمن کے سیکریٹری، آپ بھی ایک انجمن کے سیکریٹری جی، جلال پور کی شان بڑھا رہی ہے بھائی، میں ذرا اپنا شان پیدا ہوئے گئے مجلس و ماتم کے واسطے، زندہ ہیں ہم بقی کی تعمیر کے لیے، محبوب کردگار ہو یا اکبر جوان، دو آئینے ہیں ایک ہی تصویر کے لیے، دو آئینے ایک ہی تصویر کے لیے۔ کیا سلام کا شعر نکلا، محبوب کردگار ہو یا اکبر جوان، محبوب کردگار ہو یا اکبر جوان، دو آئینے ہیں ایک ہی تصویر کے لیے، دو آئینے ہیں ایک ہی تصویر کے لیے۔ اب یہ آخری دو شعر ہیں، اس کے بعد مقطع کا شعر۔ قصر ستم میں ثانی زہرا ہے مطمئن، قصر ستم میں ثانی زہرا ہے مطمئن، قصر ستم میں ثانی زہرا ہے مطمئن، لہجہ علی کا مل گیا تقریر کے لیے، لہجہ علی کا مل گیا تقریر کے لیے۔ آخری شعر چوتھے امام کے حوالے سے سلام کے، اس کے بعد مقطع کا شعر کہ مثل ستون کعبہ ہے سجاد کے قدم، مثل ستون کعبہ ہے سجاد کے قدم، مثل ستون کعبہ ہے سجاد کے قدم، خود مشکلوں کا وقت ہے زنجیر کے لیے، خود مشکلوں کا وقت ہے زنجیر کے لیے، خود مشکلوں کا وقت ہے زنجیر کے لیے۔ اور یہ مقطع کا شعر آپ کی دعاؤں کے ساتھ سبھی۔ مثل ستون کعبہ ہے سجاد کے قدم، مثل ستون کعبہ ہے سجاد کے قدم، خود مشکلوں کا وقت ہے زنجیر کے لیے۔ اور یہ مقطع کا شعر، مقطع کا شعر۔ تاریکی لحد کا منور ہو خوف کیوں، تاریکی لحد کا منور ہو خوف کیوں، تاریکی لحد کا منور ہو خوف کیوں، خاک شفا کفن میں ہے تنویر کے لیے،
خاک شفا کفن میں گئے تنویر کے لیے پیدا ہوئے گئے مجلس و ماتم کے واسطے زندہ ہے غم بقی کی تعمیر کے لیے کوشش کروں گا ایک شاعری میں دانشورانہ شعور بلکہ مرثیے کا ان کا پورا مجموعہ تیار ہے 12-14 مراثی تیار ہیں جناب شان عابدی صاحب کے وہ انشاءاللہ بہت خاصے کی چیز ہوگی ہمارے ہاں اور ابھی ہمارے ہاں مرثیہ گوئی کا بھی سلسلہ قائم ہے اور مرثیہ خوانی کا بھی اور اسے آگے بڑھانے والوں میں شان عابدی صاحب کا نام ہے یہ سبھی پیوند ہیں یہاں ہیں 72 آفتاب یا ردائے فاطمہ پر کربلا تحریر ہے ایسے مصروں کے خالق جناب شان عابدی صاحب تشریف لا رہے ہیں بآواز بلند نعرہ صلوات سے آپ استقبال کیجئے باہر اتنی سردی ہو رہی ہے اور کوہرا بھی ہے اور اس کے بعد مدین کھڑے ہیں گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئیں ایک صلوات بھی پر محمد والے محمد یہ گزارش میں نے کی ہے اس کو دوسرے طریقے سے بھی گزارش کر سکتا ہوں کہ اپنے خیال و قلب کی تطہیر کے لیے اپنے خیال و قلب کی تطہیر کے لیے پڑھیے درود مادر شبیر کے لیے پیش کر رہا ہوں بعد میں مطلب کہ صبح کے ہوتے ہوئے شام کا پہرا کب تک صبح کے ہوتے ہوئے شام کا پہرا اور شام کے کتنے معنی ہیں صبح کے ہوتے ہوئے شام کا پہرا کب تک قبر زہرا پر رہے گا یہ اندھیرا کب تک قبر زہرا پر رہے گا یہ اندھیرا کب تک بات میں کب یہ سوتے ہوئے لوگوں کی کھلیں گی آنکھیں کب یہ سوتے ہوئے لوگوں کے کھلیں گی آنکھیں ہوگا اس نیند سے بیدار زمانہ کب تک ہوگا اس نیند سے بیدار زمانہ کب تک نہیں بھائی یہ شعر سمائیں گے کہ پھیکی پھیکی سی ہے دنیا کے نظاروں کی کشش پھیکی پھیکی سی ہے دنیا کے نظاروں کی کشش دل کے بہلاوے کو یہ یادوں کا میلہ کب تک پھیکی پھیکی سی ہے دنیا کے نظاروں کی کشش دل کے بہلاوے کو یہ یادوں کا میلہ کب تک سماعت میں کہ دل کے بہلاوے کو یہ یادوں کا میلہ کب تک ایک جھلک دیکھ کے جل جانے کو تیار ہیں ہم ایک جھلک دیکھ کے جل جانے کو تیار ہیں ہم طور پر بیٹھا رہے فکر کا موسیٰ کب تک ایک جھلک دیکھ کے جل جانے کو تیار ہیں ہم فکر پر بیٹھا رہے طور پر بیٹھا رہے فکر کا موسیٰ کب تک یہ الگ طور پر بیٹھا رہے فکر کا موسیٰ کب تک عشق میں تیرے میں انگارہ لیے پھرتا ہوں عشق میں تیرے میں انگارہ لیے پھرتا ہوں ہوگا ہاتھوں کو میسر ید بیضا کب تک
عشق میں تیرے میں لیے پھرتا ہوں، ہوگا ہاتھوں کو میسر ید بیضا کب تک. تو بعد یہ الگ بات ایک سلواج بے رحمت والے یہ الگ بات تیری مجھ پر نظر ہے، لیکن یہ الگ بات تیری مجھ پر نظر ہے، لیکن نصب طوفان میں رکھوں گا یہ خیمہ کب تک. نصب طوفان میں رکھوں گا یہ خیمہ کب تک. اور سماعت میں کہ موت سے جنگ ہے اب میرے مسیحا آجا. موت سے جنگ ہے اب میرے مسیحا آجا. ان وباؤں میں رہے گا یہ زمانہ کب تک. ان وباؤں میں رہے گا یہ زمانہ کب تک. اور ظلم کی قید میں کب تک یہ حرم کعبے کا. ظلم کی قید میں کب تک یہ حرم کعبے کا. تیرا قرآن رہے گا سر نیزہ کب تک. ظلم کی قید میں کب تک یہ حرم کعبے کا. تیرا قرآن رہے گا سر نیزہ کب تک. اور کب تلک پردے کو دیکھیں گی ترستی آنکھیں. کب تلک پردے کو دیکھیں گی ترستی آنکھیں. تشن لب شان رہے گا لب دریا کب تک. کب تلک پردے کو دیکھیں گی ترستی آنکھیں. تشن لب شان رہے گا لب دریا. میں چاہتا ہوں کہ اسی شان میں تھوڑا سا اور بہت شکریہ آپ کا. تو آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا. اللہ آپ کو صحت اور سلامتی دے. مہدی بھائی دیکھیے گا. آئیے میں شان صاحب کو آپ نے سنا تو میں اسی لکھنؤ سے ہی کچھ اور نہیں کروں گا. ذی شان لکھنوی صاحب. استخارہ کبھی کرتا ہوں تو آتا ہے خیال، تیری تسبیح میں رہتی ہے خدا کی مرضی. یہ شعر ہے جناب ذی شان لکھنوی صاحب کا. ان کے شعروں کا لہجہ آپ جانتے ہیں. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں بآواز بلند نعرہ صلوات سے آپ استقبال کیجیے. میہر بھائی حاضر کر رہا ہوں. ایک سلوات بھیج دیں آپ حضرات. مطلب حاضر کر رہا ہوں کہ ہے ہر قدم بلندی تقدیر کے لیے. ہے ہر قدم بلندی تقدیر کے لیے. گھر سے چلا ہوں مجلس شبیر کے لیے. ہے ہر قدم بلندی تقدیر کے لیے. گھر سے چلا ہوں مجلس شبیر کے لیے. گھر سے چلا ہوں مجلس شبیر کے لیے. سروج بھائی شعر حاضر کر رہا ہوں کہ گھر سے چلا ہوں مجلس شبیر کے لیے. خورشید بھائی کہ پھر چن رہا ہے دست مصور علی کے رنگ. پھر چن رہا ہے دست مصور علی کے رنگ. جلال پور سے تشریف لائے استقبال ہے. ایک جٹ جیسا اس کو مسلسل کیجئے گا آپ. ابھی آ جائیے سردار مہدی صاحب بھی آ جائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات MBBS ہیں اور تو ہماری اس مجلس میں سب کی نمائندگی ہو رہی ہے. میں ذرا سا آپ سے معافی چاہوں گا مگر آنے والوں کا ایک سلوات بھیج دیں. کہ ہے ہر قدم بلندی تقدیر کے لیے. گھر سے چلا ہوں مجلس شبیر کے لیے. کہ پھر چن رہا ہے دست مصور علی کے رنگ عباس نامدار کی تصویر کے لیے. پھر چن رہا ہے دست مصور علی کے رنگ.
عباس نامدار کی تصویر کے لیے، عباس نامدار کی تصویر کے لیے اور بنت علی کے قدموں پر تلوار توڑ دی. بنت علی کے قدموں پر تلوار توڑ دی اس نے بقائے مقصد شبیر کے لیے. اس نے بقائے مقصد شبیر کے لیے پھر چن رہا ہے دست مصور علی کے رنگ عباس نامدار کی تصویر کے لیے، عباس نامدار کی تصویر کے لیے. اور غازی نے اپنی تیغ سے کھینچا ہے جو وہ خط، غازی نے اپنی تیغ سے کھینچا ہے جو وہ خط، نقشہ ہے قصر صبر کی تعمیر کے لیے. غازی نے اپنی تیغ سے کھینچا ہے جو وہ خط، نقشہ ہے قصر صبر کی تعمیر کے لیے. غازی نے اپنی تیغ سے کھینچا ہے جو وہ خط، نقشہ ہے قصر صبر کی تعمیر کے لیے. نقشہ ہے قصر صبر کی تعمیر کے لیے، نقشہ ہے قصر صبر کی تعمیر کے لیے. خواص کا مجمع ہے، بغیر کسی تمہید کے شعر پڑھ رہا ہوں کہ بنت علی کے خطبوں نے ان کو بھی سر کیا. بنت علی کے خطبوں نے ان کو بھی سر کیا. ان کو بھی سر کیا. بنت علی کے خطبوں نے ان کو بھی سر کیا جو مارکے تھے شیر کی شمشیر کے لیے. بنت علی کے خطبوں نے ان کو بھی سر کیا جو مارکے تھے شیر کی شمشیر کے لیے، جو مارکے تھے. بنت علی کے خطبوں نے ان کو بھی سر کیا جو مارکے تھے شیر کی شمشیر کے لیے، جو مارکے تھے شیر کی شمشیر کے لیے. اس شعر سے پہلے کہ بس ایک لائن کہ جناب علی اصغر کی شہادت سب سے آخری شہادت ہے کربلا میں، بس اتنا سا خیال ہے اس شعر کا کہ بنت علی کے خطبوں نے ان کو بھی سر کیا جو مارکے تھے شیر کی شمشیر کے لیے، کہ چپ ہو گئی ہر ایک زباں جب خلاف ظلم، چپ ہو گئی ہر ایک زباں جب خلاف ظلم، شاید بے زباں کو لے گئے تقریر کے لیے. چپ ہو گئی ہر ایک زباں جب خلاف ظلم، شاید بے زباں کو لے گئے، شاید بے زباں کو لے گئے. چپ ہو گئی ہر ایک زباں جب خلاف ظلم، شاید بے زباں کو لے گئے تقریر کے لیے. شعر حاضر کر رہا ہوں، خواص کا مجمع ہے کہ وہ لمحہ جو سمیٹے تھا نبیوں کے سارے اشک، وہ لمحہ جو سمیٹے تھا نبیوں کے سارے اشک، شہ نے چنا تبسم بے شیر کے لیے. وہ لمحہ جو سمیٹے تھا نبیوں کے سارے اشک، شہ نے چنا تبسم بے شیر کے لیے. وہ لمحہ جو سمیٹے تھا نبیوں کے سارے اشک، شہ نے چنا تبسم بے شیر کے لیے. وہ لمحہ جو سمیٹے تھا نبیوں کے سارے اشک، شہ نے چنا تبسم بے شیر کے لیے، شہ نے چنا تبسم بے شیر کے لیے. اور یہ ایک احساس کا شعر کہ میری زبان نہ کر سکی جب ذکر تشنگی، میری زبان نہ کر سکی جب ذکر تشنگی، اشکوں کو میں نے چن لیا تقریر کے لیے. میری زبان نہ کر سکی جب ذکر تشنگی، اشکوں کو میں نے چن لیا تقریر کے لیے. آخری شعر و رخصت کہ آنکھوں میں تیرتے تھے صدا موتیوں کے خواب، آنکھوں میں تیرتے تھے صدا موتیوں کے خواب، آنسو دیے حسین نے تعبیر کے لیے.
आंसू दिए हुसैन ने ताबीर। बहुत जिंदाबाद और यहाँ इमाम नबी साहब की तशरीफ है और बिलाल भाई के अंजुमन भी यहाँ शामिल है और मेरी आवाज़ का फैलाव कि यहाँ अंजुमन के लोग भी हैं। इंशाअल्लाह गुंचाए मेहदिया की, लाला भाई कह दूँ, गुंचाए मेहदिया की जो इस बार शब्बेदारी होगी वो तरही होगी, और चूंकि तरही होगी और 3 दिन की होगी तो एक दिन जो है वो गैर तरही के लिए भी रहेगा, लेकिन 2 दिन जो है वो इंशाअल्लाह तरह में शब्बेदारी होगी। एक सलवात भेजें आप हज़रात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, लाला भाई की जानिब से सेक्रेटरी अंजुमन गुंचाए मेहदिया की जानिब से ऐलान। और एक बात और, मेरी आवाज़ चूँकि दूर तक जा रही है और ये सामीन सिर्फ हालांकि फरशज़ा पे आने वाला कोई ख़ास नहीं होता, सब रियाया हैं इन बादशाहों की, लेकिन फिर भी बड़े मखसूस लोग यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं। जलालपुर एक ऐसी बस्ती है कि जहाँ MBBS डॉक्टर न सिर्फ ये कि मातमी हल्के में शामिल होते हैं, बल्कि डॉक्टर आफ्ताब और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, सिविल सर्विसेज में हैं, जो बाकायदा साहिब बयाजी करते हैं और 2.5 महीने अंजुमन लेके चलते हैं। उन्हीं में हमारे डॉक्टर सरदार साहब MBBS, MD, CMO और इतनी दूर से मसाफत तय करके आए। और ये बात मैं खाली इसलिए न कह रहा हूँ कि आप खाली यहीं देखें, अगर मैं यहाँ से गिनाऊँ ऑनलाइन इस मोबाइल पर अगर मैं सबके अगर लाइक्स आपको दिखाऊँ तो डॉक्टर शफीक बद्र इस वक्त लाइव सुन रहे हैं, ये जनाब शिकागो में, डॉक्टर अलमदार बद्र शिकागो में, और जनाब डॉक्टर नसीर जो इस लखनऊ के हैं बोल्टन में, डॉक्टर नैयर रज़ा लंदन में, डॉक्टर ताबानी लंदन में, ये सब जितने MBBS डॉक्टर्स का एक सिलसिला है जो इसको सुन रहे हैं। और हमारे इस लखनऊ और हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम हमारे शहरियार भाई और कुमैल भाई, ये लोग सब सुन रहे हैं। शहजादीन सबको सलामत रखे। तो ये सब आपको देखिए कि ये कितना तारीख़ी ये मुसालमा हो रहा है। आइए, मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ कि लखनऊ एक ऐसा गुलिस्तान है, एक ऐसा स्कूल ऑफ थाट है, एक ऐसा दबिस्तान है जिसकी नर्सरी छोटे छोटे कस्बों में है, और वहाँ से जब शाखें और कलमें आती हैं तो यहाँ पे वो चमन बन जाती हैं। मैं अपने को छोड़ के कह रहा हूँ। तो आइए, मैं इस वक्त गुजारिश करूँगा, जलालपुर का एक बड़ा मोहतरम नाम और अंजुमन से वाबस्ता बेहतरीन शायरी करने वाला शायर जनाब उर्फ़ी जलालपुरी साहब, जो उन्होंने एक तज़मीन हमारे ऐनुल हसन साहब प्रोफेसर, उनके यहाँ मिसरा होता है, क्या खूबसूरत कही थी, एक कली काफ़ी है गुलशन को सजाने के लिए। उनकी तज़मीन थी, सीरत ज़हरा की खुशबू से मुज़य्यन हो अगर एक कली काफ़ी है गुलशन को सजाने के लिए। तशरीफ़ ला रहे हैं जनाब उर्फ़ी जलालपुरी साहब, बावाज़ बुलंद नारे सलवात से इस्तकबाल करें। सामईन अस्सलाम वालेकुम। एक बार सलवात पढ़ दें आप हज़रात। मतलब मुलाज़ा हो। आँखें तरसती हैं किसी तस्वीर के लिए, आँखें तरसती हैं किसी तस्वीर के लिए, ये जागती हैं ख्वाब की ताबीर के लिए, ये जागती हैं ख्वाब की। तो ज़हरा ने जिनको दी है दुआ वो हम ही तो हैं, जिंदा हैं हम बकी की तामीर के लिए, जिंदा हैं हम बकी की तामीर। ज़हरा ने जिनको दी है दुआ वो हम ही तो हैं, जिंदा है हम बकी की तामीर के लिए। और ये शेर बतौर ख़ास मुलाज़ा हो कि जिस पर उतरती रहे, जिस पर उतरती है गमे ज़हरा की आयतें, जिस पर उतरती है
زہرا کی آیتیں، ایک لوح غم ہے دل میرا تحریر کے لیے، ایک لوح غم ہے دل میرا تحریر کے لیے، تو خون جگر یوں ہی نہیں اشکوں میں ڈھل گیا، خون جگر یوں ہی نہیں اشکوں میں ڈھل گیا، پاکیزگی کی شرط ہے تاثیر کے لیے، پاکیزگی کی شرط ہے تاثیر کے لیے، اللہ رے وہ چہرہ اکبر میں نور ہے، اللہ رے وہ چہرہ اکبر میں نور ہے، سورج بھی روز آتا ہے تنویر کے لیے، سورج بھی روز آتا ہے تنویر کے لیے۔ اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ ہو کہ کوئی بتائے حر کے ہے نقش قدم کہاں، کوئی بتائے حر کے ہیں نقش قدم کہاں، ارے کب سے بھٹک رہا ہوں میں تقدیر کے لیے، کب سے بھٹک رہا ہوں میں، کوئی بتائے حر کے ہیں نقش قدم کہاں، کوئی بتائے حر کے ہیں نقش قدم کہاں، رے کب سے بھٹک رہا ہوں میں تقدیر کے لیے، کب سے بھٹک رہا ہوں میں، تو ہونٹوں کی جب کمان سے چھوٹا ہنسی کا تیر، ہونٹوں کی جب کمان سے چھوٹا ہنسی کا تیر، بوسے حسین نے لبے بے شیر کے لیے، بوسے حسین نے لبے، ہونٹوں کی جب کمان سے چھوٹا ہنسی کا تیر، بوسے حسین نے لبے بے شیر کے لیے۔ اور یہ ایک بہت حساس شعر ملاحظہ ہو کہ زندان ہے کہ جلوہ گہے کوہ طور ہے، زندان ہے کہ جلوہ گہے کوہ طور ہے، زین العبا وہ زینب دلگیر کے لیے، زین العبا وہ زینب دلگیر کے لیے، تو زینب نے لفظ نہج بلاغہ سے لے لیے، زینب نے لفظ نہج بلاغہ سے لے لیے، قصر ستم میں آخری تقریر کے لیے، قصر ستم میں آخری
تقریر کے لیے قصر زینب نے لفظ نہجے بلاغہ سے لے لیے قصر ستم میں آخری تقریر کے لیے قصر ستم میں آخری تو قرآن کہہ رہا ہے جنہیں اہل بیت حق قرآن کہہ رہا ہے جنہیں اہل بیت حق اعمال ان کے دیکھیے تفسیر کے لیے اعمال ان کے دیکھیے آخری شعر ملاحظہ ہو کہ حربولا شہ سے جام شہادت پلائیے حربولا شہ سے جام شہادت پلائیے مولا معاف کیجئے تاخیر کے لیے مولا معاف کیجئے تو عرفی تڑپ رہی ہے جہاں کی ہر ایک شے پردہ نشین وارث شبیر کے ایسا لطف تھا کہ ہمارے مہدی بھائی مبارک مہدی صاحب اور قائم بھائی یہ لوگ جو ہیں وہ انتظام میں مصروف تھے، لیکن کشش کچھ ایسی تھی کہ باہر سے چلے آئے کہ صاحب زبان سنیں اور شاعری سنیں، تو ہمارا مسالمہ بہت کامیاب ہو رہا ہے ترہی مسالمہ۔ ویسے تو اساتذہ میں یہاں اعجاز ماموں، شکیل بھائی، میر نذیر باقری اور جناب آغا صاحب موجود ہیں، یہ سارے لوگ، لیکن ربائی کے اساتذہ بھی یہاں موجود ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان ربائی کے اساتذہ میں صحبہ بھائی موجود ہیں، فیاض صاحب، ایک شاعر کو تو اس وقت دیکھیے ربائی کے اوزان کا لطف لیجئے۔ میں ایک ربائی شہزادی کے حوالے سے پیش کرتا ہوں کہ کونین میں ڈھونڈا جو جواب زہرا زینب میں ملا عکس جناب زہرا۔ نہیں، اگر ان کی ربائی ہوتی تو ان کو یاد آ جاتا، آپ بالکل پریشان نہ ہو۔ زینب میں ملا عکس خطاب زہرا، والد ہے نبی شوہر اور بیٹے امام، والد ہے نبی شوہر اور بیٹے امام، ناز مریم بھی ہیں جناب زہرا۔ آئیے ان ربائی کے نوزان اور ان مصروں کے خالق جناب فیاض لکھنوی صاحب، جناب فیاض لکھنوی صاحب۔ سلوات پڑھیں آپ حضرات۔ ایک سوالیہ مصرع قبر زہرا پر رہے گا یہ اندھیرا کب تک؟ ملاحظہ فرمائیں، عرض کیا ہے مطلب کہ کس کو معلوم ہے ظالم کا تماشا کب تک؟ کس کو معلوم ہے ظالم کا تماشا کب تک؟ بے گناہوں کو ستائے گا زمانہ کب تک؟ بے گناہوں کو ستائے گا زمانہ کب تک؟ اس صبر کو کون سی ساتھ میں ملے گا انصاف؟ صبر کو کون سی ساتھ میں ملے گا انصاف؟ اور بہائے گا ستم خون کے دریا کب تک؟ اور بہائے گا ستم خون کے دریا کب تک؟ اور مدفن فاطمہ زہرا پر رہے گا آخر، مدفن فاطمہ زہرا پر رہے گا آخر، دشمنان شہ ابرار کا قبضہ کب تک؟ دشمنان شہ ابرار کا قبضہ کب تک؟ اور روضہ فاطمہ زہرا میں بہاروں کا ہجوم، روضہ فاطمہ زہرا میں بہاروں کا ہجوم، اور صفِ مجلس و ماتم کا ہو بچھنا کب تک؟
اور صفے مجلس و ماتم کہو بشنا کب تک. ملاحظہ فرمائے کہ جس نے حق چھینا ہے زہرا کا پیمبر کے بعد، جس نے حق چھینا ہے زہرا کا پیمبر کے بعد، ہوگا اب اس کے طرفداروں سے بدلہ کب تک، ہوگا اب اس کے طرفداروں سے بدلہ کب تک. ہوگا پھر منظر عالم میں حفاظت کے لیے، ہوگا پھر ملاحظہ فرمایا کہ ہوگا پھر منظر عالم میں حفاظت کے لیے ذوالفقار اسد اللہ کا سایہ کب تک، ذوالفقار اسد اللہ کا سایہ کب تک. ایک دن ہوگا چراغاں سر گلزار بقی، ایک دن ہوگا چراغاں سر گلزار بقی. ہاں مگر یہ نہیں معلوم ہے ہوگا کب تک، ہاں مگر یہ نہیں معلوم ہے ہوگا کب تک. ہاں مگر صلوات پڑھیں آپ حضرات کہ ہاں مگر یہ نہیں معلوم ہے ہوگا کب تک. فکر ہے اہل عزا کو کہ سر باب بقی، فکر ہے اہل عزا کو کہ سر باب بقی. دیکھیے ہوتا ہے تعظیم کا سجدہ کب تک، دیکھیے ہوتا ہے تعظیم کا سجدہ کب تک. فکر ہے اہل عزا کو کہ سر باب بقی، دیکھیے ہوتا ہے تعظیم کا سجدہ کب تک. جب تک آئے گا نہیں منتقم خون حسین، جب تک آئے گا نہیں منتقم خون حسین. ظلم تو ہوگا مگر کیسے کہوں گا کب تک، ظلم تو ہوگا مگر کیسے کہوں گا کب تک. اور منتظر ساحل دیدار پسب اہل عزا، منتظر ساحل دیدار پسب اہل عزا. ناخدا سامنے لائے گا سفینہ کب تک، ناخدا سامنے لائے گا سفینہ کب تک. منتظر ساحل دیدار پسب اہل عزا، ناخدا سامنے لائے گا سفینہ کب تک. اور آئے گا ملاحظہ فرمائے یہاں سے کہ یہ آئے گا پردہ غیبت سے علی آخر، آئے گا پردہ غیبت سے علی آخر. ارے اس زیارت کا شرف پائے گا کعبہ کب تک، اس زیارت کا شرف پائے گا کعبہ کب تک. آئے گا منتظر ساحل دیدار پسب اہل عزا، منتظر ساحل دیدار پسب اہل عزا. ناخدا سامنے لائے گا سفینہ کب تک. آئے گا پردہ غیبت سے علی آخر، اس زیارت کا شرف پائے گا کعبہ کب تک. اور علم کے شہر سے اس کا ہے تعلق گہرا، علم کے شہر سے اس کا ہے تعلق گہرا. ارے جانتا ہے وہی ہو جائے گا کیا کیا کب تک، جانتا ہے وہی ہو جائے گا کیا کیا کب تک. علم کے شہر سے اس کا ہے تعلق گہرا، جانتا ہے وہی ہو جائے گا کیا کیا کب تک. اور رب کے بعد آخری دو شعر ایک مقطع ملاحظہ فرمائے کہ علم کے شہر سے اس کا ہے تعلق گہرا، جانتا ہے وہی ہو جائے گا کیا کیا کب تک. اور رب کے بعد اس کو ہی معلوم ہے ہوگا تعمیر، رب کے بعد اس کو ہی معلوم ہے ہوگا تعمیر. دختر سید کونین کا روضہ کب تک، دختر سید کونین کا روضہ کب تک. رب کے بعد اس کو ہی معلوم ہے ہوگا تعمیر. دختر سید کونین کا روضہ کب تک. اور جانتا ہے وہی فیاض جواب اس کا بھی، جانتا ہے وہی فیاض جواب اس کا بھی. قبر زہرا پر رہے گا یہ اندھیرا کب تک، قبر زہرا پر رہے گا. کیا کہنے واہ 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 کیا کہنے بس اب میں گزارش کر رہا ہوں دنیا جسے کہتی ہے چمکتے ہوئے تارے پھیلی ہے تیری ہے سفر پانا
آئیے حضرات ہمارے یہاں باہمی ان دونوں کے چھوڑا مسالمہ ہے پڑھے گی میں گزارش کر رہا ہوں جناب حیدر نبی صاحب سے حیدر صاحب تاج بھائی میں تاج بھائی سے گزارش کر رہا ہوں کہ مسالمہ دونوں لوگوں کو ایک ساتھ کر رہا ہوں جناب تاج نبی صاحب بڑی مصنوعات ہیں کی اور اس کے باوجود آج کل ہاں وہ تو تاج غدیر ان کے اوپر ہے اور ہم جہاں ہیں بھائی بادشاہ نے اگر یہ بھی اور مولا کی غلامی کا تاج جناب محبت درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد بہت ہی اختصار سے 5 مطلع اور 4 شعر سماعت فرمائیے. اگرچہ یہ مقام نہیں تھا، بہرحال ذیشان صاحب پڑھ گئے اور بڑے بڑے شعر شاعن بھائی وغیرہ پڑھ گئے. بہرحال ایک بار اور درود بھیج دیجیے سب مل کے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. عرض کیا ہے کہ غیب سے آئے گا معمار اجالا کب تک، غیب سے آئے گا، غیب سے آئے گا معمار اجالا کب تک، قبر زہرا پر رہے گا یہ اندھیرا کب تک. غیب سے آئے گا معمار اجالا کب تک، قبر زہرا پر رہے گا یہ اندھیرا کب تک. ہجر کی شب کو تیری زلف کا سایہ کب تک، ہجر کی شب کو تیری زلف کا سایہ کب تک، چاند دیکھے گا تیرا نقش کف پا کب تک. ہجر کی شب کو تیری زلف کا سایہ کب تک، ہجر کی شب کو تیری زلف کا سایہ کب تک، چاند دیکھے گا تیرا نقش کف پا کب تک. مطلب ہے کہ خاک اڑائے گا خزاؤں کا نظارہ کب تک، خاک اڑائے گا خزاؤں کا نظارہ کب تک، باغباں گلشن ہستی میں یہ صحرا کب تک. خاک اڑائے گا، خاک اڑائے گا خزاؤں کا نظارہ کب تک. ادب. خاک اڑائے گا خزاؤں کا نظارہ کب تک، باغباں گلشن ہستی میں یہ صحرا کب تک. خاک اڑائے گا خزاؤں کا نظارہ کب تک، باغباں گلشن ہستی میں یہ صحرا کب تک. مطلب سماعت فرمائیے کہ ہوگا ایار کا اعجاز پہ حملہ کب تک، ہوگا ایار کا ہوگا ایار کا اعجاز پہ حملہ کب تک، کب تک آخر یہ تماشا کب تک. ہوگا ایار کا اعجاز پہ حملہ کب تک، ہوگا ایار کا اعجاز پہ حملہ کب تک، کب تک آخر یہ تماشا کب تک، کب تک آخر یہ تماشا کب تک. یہ آخری مطلب کہ منہدم زخموں کو پائے گا مداوا کب تک، منہدم زخموں کو پائے گا مداوا کب تک، دم میں دم آئے گا اے نازش عیسیٰ کب تک. منہدم زخموں کو پائے گا مداوا کب تک، منہدم زخموں کو پائے گا مداوا کب تک، دم میں دم آئے گا اے نازش عیسیٰ کب تک. حضور شعر کہ شام حسرت کو لیے پھرتا ہوں منزل منزل، شام حسرت کو لیے پھرتا ہوں منزل منزل، دیکھیے آتا ہے سورج کا علاقہ کب تک.
شام حسرت کو لیے پھرتا ہوں منزل منزل شام حسرت کو لیے پھرتا ہوں منزل منزل شام حسرت کو لیے پھرتا ہوں منزل منزل دیکھیے آتا ہے سورج کا علاقہ کب تک اور بس یہ عرضی پے تعمیر زبانی سنیے بس یہ عرضی پے تعمیر زبانی سنیے کیا خبر پہنچے گا خدمت میں عریضہ کب تک بس یہ عرضی پے تعمیر زبانی سنیے کیا خبر پہنچے گا خدمت میں عریضہ کب تک آخری شعر اور مقطع کیا خبر پہنچے گا خدمت میں عریضہ کب تک ذہن میں دیکھیے کہ بیلچے اور کدالے ہمتن پوچھتے ہیں بیلچے اور کدالے ہمتن پوچھتے ہیں اور خاموش رہے گا یہ مدینہ کب تک بیلچے اور کدالے ہمتن پوچھتے ہیں بیلچے اور کدالے ہمتن پوچھتے ہیں بیلچے اور کدالے ہمتن پوچھتے ہیں اور خاموش رہے گا یہ مدینہ کب تک اور تاج آنکھوں سے رواں ہوتے ہیں پہرو زمزم تاج آنکھوں سے رواں ہوتے ہیں پہرو زمزم دیکھیے بنتا ہے احساس کا کعبہ کب تک بر محمد والے محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد مومنین آئیے پھر میں اپنے اس قصبے کی طرف جہاں کی دھول مٹی میں مرزا غالب انٹر کالج جہاں میرے والد صاحب ملازمت کر کے سبکدوش ہوئے میرے والدین کی صحت اور سلامتی کے لیے آپ لوگ دعا کیجئے بہت عمدہ شعر تاج بھائی وہاں مرزا غالب انٹر کالج میں پرنسپل ہیں ہمارے اور دیکھیے ہمارے وطن عزیز کے اور بھی سارے ہونہار نوجوان نیر بہشتی ان سب کا میں استقبال کرتا ہوں ان کے ساتھیوں کا ڈاکٹر ذیشان انشائیے لکھتے ہیں خاکے لکھتے ہیں اور جے این یو سے پی ایچ ڈی ہیں اور جلال پور کے اس انٹر کالج میں پرنسپل ہیں اور انجمنوں کے یعنی خاص طریقے سے چند انجمنوں کے بہت اہم شاعر ہیں تو آپ اس زبان کا لطف لیجئے میں گزارش کروں گا ان کا ایک شعر میں پیش کرتا ہوں یہ ہے کمال ضبط جناب بطول کا ٹوٹی ہوں پسلیاں پالی کو خبر نہ ہو یہ اس کیفیت کی شاعری کرنے والے گزارش کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر ذیشان حیدر جلال پوری سے کہ وہ تشریف لے آئیں حضرات مہمان کو لکھنؤ میں صلوات سے استقبال کیا جاتا ہے ان تقدیسی مجلسوں میں صلی علی محمد و آل محمد پر حضرات ایک بار اور صلوات پڑھ دیں تو مطلب پیش کریں حضرات مطلب دیکھیں کہ شرمندگی ضرور ہے تاخیر کے لیے حضور دیکھیں کہ شرمندگی ضرور ہے تاخیر کے لیے زندہ ہیں ہم بقی کی تعمیر کے لیے شرمندگی ضرور ہے تاخیر کے لیے شرمندگی ضرور ہے تاخیر کے لیے زندہ ہیں ہم بقی کی تعمیر کے لیے زندہ ہیں ہم اور شعر دیکھیں کہ اتنا شعور سورہ کوثر تو دے مجھے اتنا شعور سورہ کوثر تو دے مجھے کچھ لکھ سکوں میں نام کی تفسیر کے لیے اتنا شعور سورہ کوثر تو دے مجھے کچھ لکھ سکوں میں نام کی تفسیر کے لیے اور بس زندگی ہو وقفے ولائے بطول پر شعر دیکھیں کہ بس زندگی ہو وقف ولائے بطول پر دولت نہ تخت و تاج نہ جاگیر کے لیے بس زندگی ہو وقف ولائے بطول پر دولت نہ تخت و تاج نہ جاگیر کے لیے اور قربا کا حق فدق ہے ہبا کیجئے حضور قربا کا حق فدق ہے ہبا کیجئے حضور حکم خدا نبی کو ہے تحریر کے لیے حکم خدا
نبی کو ہے تحریر کے لیے. اور دوسرا شعر دیکھیں نذیر بھائی کہ قرآن اور حدیث سے سن کر دلیل حق، قرآن اور حدیث سے سن کر دلیل حق، قرآن اور حدیث سے سن کر دلیل حق، غاصب زبان گنگ ہے تقریر کے لیے. قرآن اور حدیث سے سن کر دلیل حق، غاصب زبان گنگ ہے تقریر کے لیے. اور ام ابیہا سید طاہرہ ہوئیں، ام ابیہا سید طاہرہ ہوئیں، ام ابیہا سید طاہرہ ہوئیں، پابند ہیں رسول بھی توقیر کے لیے. ام ابیہا سید طاہرہ ہوئیں، ام ابیہا سید طاہرہ ہوئیں، پابند ہیں رسول بھی توقیر کے لیے. اور یہاں سے شعر دیکھیں کہ تکمیل خواب سہل نہیں ہے خلیل رب، تکمیل خواب سہل نہیں ہے خلیل رب، عزم حسین چاہیے تعبیر کے لیے، عزم حسین چاہیے تعبیر کے لیے. اور شعر بطور خاص دیکھیں کہ یہ انقلاب سب سے جدا ہے شب دہم، یہ انقلاب سب سے جدا ہے شب دہم، شمع بجھائی جاتی ہے تنویر کے لیے. یہ انقلاب سب سے جدا ہے شب دہم، یہ انقلاب سب سے جدا ہے شب دہم، یہ انقلاب سب سے جدا ہے شب دہم، شمع بجھائی جاتی ہے تنویر کے لیے. یہ انقلاب سب سے جدا ہے شب دہم، یہ انقلاب سب سے جدا ہے شب دہم، شمع بجھائی جاتی ہے تنویر کے لیے. اور شعر دیکھیں کہ محدود صرف کرب و بلا تک نہ کیجئے، محدود صرف کرب و بلا تک نہ کیجئے، یہ پوری کائنات ہے شبیر کے لیے. محدود صرف کرب و بلا تک نہ کیجئے، محدود صرف کرب و بلا تک نہ کیجئے، یہ پوری کائنات ہے شبیر کے لیے، یہ پوری کائنات ہے شبیر کے لیے. فرزند فاطمہ نے لہو اپنا دے دیا. ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ فرزند فاطمہ نے لہو اپنا دے دیا، اسلام تیری روح کی تطہیر کے لیے، اسلام تیری فرزند فاطمہ نے لہو اپنا دے دیا، اسلام تیری روح کی تطہیر کے لیے. انصر صاحب شعر دیکھیں کہ رومال سیدہ کی ضمانت بھی چاہیے، رومال سیدہ کی ضمانت بھی چاہیے، بس 2 گھڑی میں خلد کی جاگیر کے لیے. رومال سیدہ کی ضمانت بھی چاہیے، بس 2 گھڑی میں. اور ہم یہ شعر بطور خاص دیکھیں کہ ہمراہ پائے عابد مستر قدم قدم. نذیر بھائی شعر دیکھیں کہ ہمراہ پائے عابد مستر قدم قدم، معراج کا سفر ہے یہ زنجیر کے لیے. ہمراہ پائے عابد مستر قدم قدم، ہمراہ پائے عابد مستر قدم قدم، زنجیر کا معراج کا سفر ہے یہ زنجیر کے لیے. ہمراہ پائے عابد مستر قدم قدم، معراج کا سفر ہے، معراج کا سفر ہے یہ زنجیر کے لیے. اور یہ بھی شعر دیکھ لیں کہ کاغذ پہ عکس جون بنانے کے واسطے، کاغذ پہ عکس جون بنانے کے واسطے، کعبے کا رنگ چاہیے تصویر کے لیے، کعبے کا رنگ چاہیے کاغذ پہ عکس جون بنانے کے واسطے، کعبے کا رنگ چاہیے تصویر کے لیے. ذیشان عشق سید ابرار چاہیے، ذیشان عشق سید ابرار چاہیے، کرب و بلا کے ذکر میں تاثیر کے لیے، کرب و بلا کے ذکر میں تاثیر کے لیے. اور یہ انقلاب سب سے جدا ہے شب دہم، یہ انقلاب سب سے جدا ہے شب دہم، شمع بجھائی جاتی ہے تنویر کے لیے، شمع بجھائی جاتی ہے. شکریہ حضرات بہت بہت. اگر یہ منقبت کا جشن ہوتا
تو ہم باہر پوڈیم کا انتظام کرتے، ڈائس لگاتے۔ لالا بھائی کی موجودگی میں بتائیے ٹینٹ کی کوئی کمی ہے؟ ایک ساتھ پورے لکھنؤ میں ہمارے انجمن کے سیکریٹری، لیکن جو تہذیب ہمیں شہزادی زینب نے، مولا سجاد نے دی ہے، اور جس تہذیب میں خدائے سخن میر انیس اور مرزا دبیر نے بادشاہ اودھ نے رنگ بھرا ہے، فرش عزا اور ممبر، جس کے لیے خدائے سخن نے کہا تھا ممبر پہ نشست سر پہ حضرت کا علم، اب چاہیے کیا، تخت ملا تاج ملا، تو اس روایت کو ہی باقی رکھنے کے لیے ہم نے اس جگہ کا انتخاب کیا ہے۔ جنت البقیع کے سلسلے میں مسالمہ ہے، لیکن یہاں سامرہ، مشہد، کاظمین اور نجف کے بھی تمام معصومین کی مدح ہو رہی ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ ذیشان صاحب کا نام نون پہ ختم ہوا تو ایک ایسا شاعر شروع کروں جو نون سے شروع ہو، اور میرا جی چاہتا ہے، یہ چاہتا ہوں کہ سینے سے دل، یہ چاہتا ہوں کہ ایک آہے نارسا کر کے نجف میں پھینک دوں، سینے سے دل جدا کر کے۔ جناب نجف اترولوی صاحب سے گزارش ہے، یا ابھی چل رہا ہے اگر کوئی موضوع تو میں روک دوں ذرا سا۔ جناب نجف، حالانکہ اس وقت کوئی شعر ہو رہا تھا ان کا، لیکن میں گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت جناب نجف اترولوی صاحب سے بآواز بلند نعرہ صلوات سے آپ استقبال کریں۔ بہرحال نیر بھائی کو حق ہے سارے جملوں کا، اور جو آپ نے ارشاد فرمایا اس کا پس منظر سے بھی آپ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ ایک بار صلوات فرمائیں۔ کچھ نہیں، مختصر سے اشعار ہیں مگر ایک منظرنامہ ہے، دیکھیے کہ شام ہوتے ہی نجف جاتا رہے گا کب تک، شام ہوتے ہی نجف جاتا رہے گا کب تک، اپنے شعلوں میں جھلستا، اپنے شعلوں میں جھلس، یہ بتلوات بھیجے آپ لوگ۔ اپنے شعلوں میں وہ جھلسے گا اکیلا کب تک، شام ہوتے ہی نجف جاتا رہے گا کب تک، اپنے شعلوں میں وہ جھلسے گا، شاید اپنے شعلوں میں وہ جھلسے گا اکیلا کب تک، اپنی فطرت سے بغاوت بھی ہے نفرت بھی اسے، اپنی فطرت سے بغاوت بھی ہے نفرت بھی اسے، اور سورج کے اجالے میں اندھیرا کب تک، اپنی فطرت سے بغاوت بھی ہے نفرت بھی اسے، اور سورج کے اجالے میں اندھیرا کب تک، اور سورج کے اجالے میں اندھیرا کب تک۔ بس اب اسی پہ ختم کر رہا ہوں کہ دھوپ نے روز یہ سورج کی جبی پر لکھا، دھوپ نے روز یہ سورج کی جبی پر لکھا، قبر زہرا پر رہے گا یہ اندھیرا کب تک، دھوپ نے روز یہ سورج کی جبی پر لکھا، قبر زہرا پر رہے گا یہ اندھیرا کب تک۔ بہت ہی مضبوط لہجے کا ایک ایسا، اور وہ بھی سلام کی شاعری میں، اور ایک ایسا شخص جس نے سب کچھ، جیسے چنو لال دلگیر نے اپنے غزل کا دیوان دریا میں ڈال دیا تو وہ مرثیہ اور سلام کہنے لگے، تو آپ یہ سوچیے کہ ہمارے لال بھائی بہترین کہانیاں، افسانے، فکشن اور خاطے سب چیزیں لکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ صاحب انجمن کی شاعری سب سے آسان ہے، کلیجہ منہ کو آ جائے گا خون چھوٹ دیتے لوگ اگر انجمن کی شاعری، قسم خدا کی اس میں جو مسئلے کے لیے غزال کا مصرع کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد انجمن کیسے اٹھائے گی، دستہ کیا ہے، کورس کیا ہے، اور پھر وہ مصرع کیسے آگے جائے گا، سامعین تک کیسے پہنچے گا، یہ سب چیزیں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو انجمن کی شاعری محال ہو جائے گی۔ آئیے حضرات، ایک انجمن کا مضبوط شاعر، مضبوط لہجے کا شاعر ہم نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، اپنا لیکن ہلال بھائی کے انجمن کے جو لوگ ہیں، لال بھائی سمیت اس کے بعد رکیں گے، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ جی ہلال بھائی تشریف لائیں۔
नैयर भाई का हुक्म था, हालांकि हालात कुछ मसरूफियत के सबब बाकायदा दोनों मिसरों में मैं कुछ ना लिख सका, लेकिन 5-5 शेर दोनों मिसरों में अगर इजाज़त हो तो। फेरिस भी तवील है। एक सलवात भेजें आप हज़रात। सल्ले अला मुहम्मद। मतलब समात फरमाएँ कि ऐ खुदा कुछ तो इशारा कि है ऐसा कब तक, कि ऐ खुदा कुछ तो इशारा कि है ऐसा कब तक, कब्र ज़हरा पर रहेगा ये अंधेरा कब तक, कि कब्र ज़हरा पर रहेगा ये अंधेरा कब तक। और शेर समात फरमाएँ कि कब नज़र आएगा मेमारे मज़ारे ज़हरा, कब नजर आएगा मेमारे मज़ारे ज़हरा, कि कब नज़र आएगा मेमारे मज़ारे ज़हरा, सातें पूछ रही हैं कि ये होगा कब तक, कि सातें पूछ रही हैं कि ये होगा कब तक, कि सातें पूछ रही हैं कि ये होगा कब तक। और देखें एक शेर एक अलग ढप का और एक ख़याल अताए शहज़ादी है, पेश किया है। समात फरमाएँ ख़ास तौर से नैयर भाई, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एक नया ख़याल हो सकता है। समात फरमाएँ कि एक नौहा है ज़बानों पब्बा, एक नौहा है ज़बानों पब्बा उन्वाने बकी, ख़ास तौर से कि एक नौहा है ज़बानों पब्बा उन्वाने बकी, एक कसीदा भी ज़रूरी है कसीदा कब तक, कसीदा भी ज़रूरी है कसीदा कब तक। एक नौहा है ज़बानों पर बउन माने बकी, एक कसीदा भी ज़रूरी है कसीदा कब तक, कि एक कसीदा भी ज़रूरी है कसीदा कब तक। एक नौहा है ज़बानों पर बउन माने बकी, एक कसीदा भी ज़रूरी है कसीदा कब तक, एक कसीदा भी ज़रूरी है कसीदा कब तक। और ये एक नौहा है ज़बानों पर बउन माने बकी, एक कसीदा भी ज़रूरी है कसीदा कब तक, एक कसीदा भी ज़रूरी है कसीदा कब तक। और ये सिलसिले का आखिरी शेर कि तानाज़न कसरे सलाती हैं कि यारब हम लोग, कि तानाज़न कसरे सलाती हैं कि यारब हम लोग, अपने सीनों में छुपाए रहें शोला कब तक। तानाज़न कसरे सलाती हैं कि यारब हम लोग, अपने सीनों में छुपाए रहें शोला कब तक, अपने सीनों में छुपाए रहें शोला। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात। एक सलवात भेजें आप हज़रात। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। और ये दूसरी ज़मीन में एक मतलब 4 शेर खास तौर से तमाम कि मदहे जनाबे मादरे शब्बीर के लिए, अंसर भाई ख़ास तौर से हकीम साहब, कि मदहे जनाबे मादरे शब्बीर के लिए मखसूस लफ्ज़ चाहिए तहरीर के लिए, कि मखसूस लफ्ज़ चाहिए तहरीर के लिए, मदहे जनाबे मादरे शब्बीर के लिए मखसूस लफ्ज़ चाहिए तहरीर के लिए। और देखें नैयर भाई, ये मिसरे आपने बड़े इम्तिहानी दिए थे मुझ जैसे तालिब इल्म और मुब्तदी के लिए। बहरहाल एक ख़याल समात फरमाएँ कि कैसी भी हो ज़मी रहे मदहे बतूल की, ख़ास तौर से आपकी खिदमत में शेर पेश है कि कैसी भी हो ज़मी रहे मदहे बतूल की, हर गाम में एक चिराग है रहगीर के लिए, कि कैसी भी हो ज़मी रहे मदहे बतूल की, हर गाम में एक चिराग है
رہگیر کے لیے. اور دیکھیں حضرات ارے کیا کہنے ہر گام میں شکریہ ہر گام میں چراغ ہے کہ ہر گام میں چراغ ہے رہگیر کے لیے. بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ. اور دو شعروں کی اور رحمت ہے کہ کیسی بھی ہو زمین جی میں دیکھ رہا ہوں وہ محسوس بھی کر رہا ہوں جی کہ کیسی بھی ہو زمین رہے مدح بطول کی ہر گام میں چراغ ہے رہگیر کے لیے. اور دیکھیں حضرات کہ وہ باتیں جو ہم لوگ روز کہا کرتے ہیں لفظ بدل کے سماعت فرمائیں کہ کر دے اگر اشارہ ہمیں جنت البقیع. سماعت فرمائیں جہاں جہاں حضرات کہ کر دے اگر اشارہ ہمیں جنت البقیع ہم اپنا خون بیچ دیں تعمیر کے لیے. شکریہ بہت بہت شکریہ کہ کر دے اگر اشارہ ہمیں جنت البقیع ہم اپنا خون بیچ دیں تعمیر کے لیے. کہ کر دے اگر اشارہ ہمیں جنت البقیع ہم اپنا خون بیچ دیں تعمیر کے لیے. شعر سماعت فرمائیں یہ بھی دیکھیں کہ ایک مشاہدہ ہے. شکریہ بہت کہ کر دے اگر اشارہ ہمیں جنت البقیع ہم اپنا خون بیچ دیں تعمیر کے لیے. اور دیکھیں حضرات یہ بھی ایک مشاہدہ ہے. سماعت فرمائیں کہ اس واسطے وہ کرتے نہیں مدح سیدہ کہ اس واسطے وہ کرتے نہیں مدح سیدہ. اس واسطے وہ کرتے نہیں مدح سیدہ قرآن اٹھانا پڑتا ہے تفسیر کے لیے. قرآن اٹھانا پڑتا ہے تفسیر کے لیے. کہ اس واسطے وہ کرتے نہیں مدح سیدہ قرآن اٹھانا پڑتا ہے یا علی. کہ اس واسطے وہ کرتے نہیں مدح سیدہ قرآن اٹھانا پڑتا ہے تفسیر کے لیے. اور دیکھیں حضرات اس شعر میں بھی ایک بہت باریک اشارہ ہے. سماعت فرمائیں تمامی حضرات اور خاص طور سے اس کے بعد آپ حضرات سے الوداع. کہ کر دے اگر اشارہ ہمیں جنت البقیع کہ کر دے اگر اشارہ ہمیں جنت البقیع ہم اپنا خون بیچ دیں تعمیر کے لیے. ہم اپنا خون بیچ دیں تعمیر کے لیے. اور دیکھیں حضرات یہ بھی سماعت فرمائیں کہ ہے موت کو ہماری مروت یہ سوچ کر ہے موت کو ہماری مروت یہ سوچ کر زندہ ہیں ہم بقیع کی تعمیر کے لیے. کہ زندہ ہیں ہم بقیع کی تعمیر کے لیے. شکریہ بہت بہت. ہلال بھائی نے بہت عمدہ شاعر. آئیے حضرات آپ ایک ایسا شاعر اور صاحب دیوان شاعر ہیں وہ اور خاص طریقے سے سلاموں کا مجموعہ ناموں کا مجموعہ آغوش کربلا جیسی کتاب اور PDF آپ اس کا یوٹیوب پہ بھی اور چینلز پہ بھی دیکھ رہے ہیں. جلال پور کی ماتمی انجمنوں کا ایک بہت اہم نام اور وہاں کا ایک سینئر شاعر جناب انصر جلال پوری صاحب سے میں گزارش کروں گا زہرا کے ارتباط کی حد کو خدا سے پوچھ زہرا لکھا تو سورہ کوثر پڑھا گیا. اتنے خوبصورت مصروں کا خالق جناب انصر جلال پوری صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لیں. بابا زبلند نعرہ سلام صلی اللہ محمد. پٹکا اوپر کر دیا تھا کہ مگر اس کا احترام اس پہ کر دیجیے. سماعت فرمائیں نذیر بھائی. باخبر ہو کہ بھی حق پوشیے زہرا کب تک. باخبر ہو کہ بھی حق پوشیے زہرا کب تک
तंग नजरों से कहो तंग नजरिया कब तक, तंग नजरों से कहो तंग नजरिया कब तक, बंदिशे जुम्बिशे लब फिक्रों पे पहरा कब तक, बंदिशे जुम्बिशे लब फिक्रों पे पहरा कब तक, असल कातिल का छुपा रखोगे चेहरा कब तक, असल कातिल का छुपा रखोगे चेहरा कब तक, बंदिशे जुम्बिशे लब फिक्रों पे पहरा कब तक, असल कातिल का छुपा रखोगे चेहरा कब तक, सिलसिला जुल्म व सितम का ये रहेगा कब तक, सिलसिला जुल्म व सितम का ये रहेगा कब तक, पूछता है ये दिया जोर हवा का कब तक, पूछता है ये दिया जोर हवा का कब तक, सिलसिला जुल्म व सितम का ये रहेगा कब तक, पूछता है ये दिया जोर हवा का कब तक, तख्त शाही से शरंगेज ये फतवा कब तक, तख्त शाही से शरंगेज ये फतवा कब तक, मरकज़े अमनो अमा में ये तमाशा कब तक, मरकज़े अमनो अमा में ये तमाशा कब तक, चंद तख्त शाही से शरंगेज ये फतवा कब तक, मरकज़े अमनो अमा में ये तमाशा कब तक, चंद सिक्कों पे ज़मीरों का ये सौदा कब तक, चंद सिक्कों पे ज़मीरों का ये सौदा कब तक, दीन के नाम पे आसाइशे दुनिया कब तक, दीन के नाम पे आसाइशे दुनिया कब तक, कुफ्र इल्हाद से नापाक ये रिश्ता कब तक, कुफ्र इल्हाद से नापाक ये रिश्ता कब तक, मादी अपने खुदाओं पे भरोसा कब तक, मादी अपने खुदाओं पे भरोसा कब तक, फातिमा ही तो नबी की है अकेली बेटी, फातिमा ही तो नबी की है अकेली बेटी, वस्फ़े कुर्बा के लिए दावे बेजा कब तक, वस्फ़े कुर्बा के लिए दावे बेजा कब तक, समझ में कट गए हाथ, 3-4 शेर सुन लें इंशाअल्लाह। देखिए बतौर ख़ास, कट गए हाथ किया शेर ने हमला कब तक, कट गए हाथ किया शेर ने हमला कब तक, पहले ये देखो तराई पे वो ठहरा कब तक, पहले ये देखो तराई पे वो ठहरा कब तक, और समझ में कि हमसे क्या पूछना कब तक है ये जिक्र शब्बीर, हमसे क्या पूछना कब तक है ये जिक्र शब्बीर, खुद से ये पूछिए तारीख है जिंदा कब तक, खुद से ये पूछिए तारीख है जिंदा कब तक। ये बहुत ही शेर पेश कर रहा हूं कि हमसे क्या पूछना कब तक है ये जिक्र शब्बीर, खुद से ये पूछिए तारीख है जिंदा कब तक, वक्त पर तेग के नीचे भी निकल आता है। नज़ीर भाई शेर देखेंगे, वक्त पर तेग के नीचे भी निकल आता है, कैद महबस में जबी के रहे सजदा कब तक, कैद महबस में जबी के रहे सजदा कब तक, वक्त पर तेग के नीचे भी निकल आता है। हमसे क्या पूछना कब तक है ये जिक्र शब्बीर, खुद से ये पूछिए तारीख है जिंदा कब तक, वक्त पर तेग के नीचे भी निकल आता है, कैद महबस में जबी की रहे सजदा कब तक, सिर्फ इनकार ही बैत से बड़ी बात नहीं, सिर्फ इनकार ही बैत से बड़ी बात नहीं, देखना है कि इरादे से न पलटा कब तक, देखना है कि इरादे से न पलटा कब तक, देखना है, सिर्फ इनकार ही बैत से बड़ी बात नहीं, देखना है कि इरादे से न पलटा कब तक। और यूं बहादुर ने रखा अपनी शजाअत का भरम, फौज मगलूब से लड़ना था वो लड़ता कब तक,
واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے. یوں بہادر نے رکھا اپنی شجاعت کا بھرم، فوج مغلوب سے لڑنا تھا وہ لڑتا کب تک، وقت پر تیغ کے نیچے بھی نکل آتا ہے، قید محوس میں جبیں کی رہے سجدہ کب تک. اسمان میں پشت کعبہ سے ہو خورشید امامت کا ظہور، پشت کعبہ سے ہو خورشید امامت کا ظہور، قبر زہرا پہ رہے گا یہ اندھیرا کب تک. آپ کی قبر مطہر پہ نبی کی بیٹی، آپ کی قبر مطہر پہ نبی کی بیٹی، وقت پہنچائے گا عنصر کو دوبارہ کب تک، وقت پہنچائے گا عنصر کو دوبارہ کب تک. ہم سے کیا پوچھنا کب تک ہے یہ ذکر شبیر، خود سے یہ پوچھئے تاریخ ہے زندہ. کیا کہنے، واہ واہ، شکریہ. میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے اور جہاں تک لوگ دیکھ رہے ہیں لائیو، ہمارے سامعین میں ایسے ایسے ڈاکٹرز موجود ہیں بہت قیمتی ہے. میں منٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، انہی میں ابھی ڈاکٹر سردار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر عباس مہدی MBBS MD اور نیورولوجسٹ. اتنا بڑا نام کہ سمجھ لیجئے کتنی مصروفیت کے بعد. میں عباس مہدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا یہاں آگے آ جائیں، ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے. اور آپ یہ دیکھیے کہ شہزادی کونین کا احسان کہاں کہاں نہیں ہے. نذیر بھائی، بی بی جتنی جنگوں میں رسول تشریف لے گئے ہیں وہاں خود جاتی تھیں، اور رسول کے اوپر، مولا کے اوپر جو بھی زخم آتے تھے وہ اینٹی سیپٹک کے طور پہ اپنے رومال سے، وہ جو رومال سے اور اس کو رکھتی تھی زخم پہ اور شفا ہو جاتی تھی. یہ معجزے کا معجزہ تو ہے ہی، لیکن تمام MBBS ڈاکٹروں کے لیے ایک ایسی بنیاد تھی کہ جس کے اوپر وہ سفر کر سکتے ہیں. تو ایسے ڈاکٹرز ہمارے ہاں موجود ہیں. اور لائیو میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ کم سے کم 50 MBBS ڈاکٹرز آج یہ مسالمہ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، اور ان کے کمنٹس آ رہے ہیں ہم پہ. آئیے اب میں گزارش کروں گا تھوڑا سا تیور بدلا جائے، اور وہ جلال کی ضرورت ہے. اور نکلا ڈکارتا ہوا زیغم کچھار سے، ہے نا، یا وہ کہ صاحب یہ والا جو ہے، یا وہ کہ صاحب آنکھوں سے غیظ، رخ سے جلال آشکار تھا، مشکیزہ تھا کہ شیر کے منہ میں شکار تھا. تو وہ والی کیفیت دیکھیے، پانی وانی پینے لگے ہیں، اور شیر جو ہے وہ ترائی پہ ہوتا ہے اور پانی سے تعلق ہے اس کا. جناب اسد، چونکہ مسالمہ ہے میں اس سے زیادہ نہیں تھوڑا سا آپ کو وہ جشن کے اس ماحول میں لے جا سکتا، مگر اسد بھائی کا اپنا تیور ہے. ہم سب مزار فاطمہ زہرا بنائیں گے، روکے گا کون، دیکھیں گے کس کی مجال ہے. یہی تیور ہے جناب اسد نصیر آبادی صاحب کا. تشریف لائیں، بابا زبلند نعرہ سلوات سے وہ پڑھوا ہی لیں گے. زندہ ہیں ہم بقی کی تعمیر کے لیے. اس سے پہلے سرکار بہت ماشاءاللہ ڈاکٹر نیر جلال پوری صاحب نے صحیح کہا کہ بڑی بڑی ہستیاں اس وقت یہاں موجود ہیں اس فرش ولا پر. 4 مصرے میں چاہتا ہوں کہ نہیں، طرح نہیں، صرف طرح. اچھا، صرف طرح میں کھل کے پڑھیے. باز بلند نعرہ سلوات. طرح کی قید میں کھل کے پڑھیے. باز بلند نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد. مطلع پیش خدمت منور بھائی. کہ سینہ زنی اور ماتم میں زنجیر کے لیے. سرکار خاص طور سے مطلع پیش خدمت ہو، شاید کسی قابل. سرکار
سینہ زنی و ماتم زنجیر کے لیے مصرع ثانی خاص طور سے کہ سینہ زنی اور ماتم زنجیر کے لیے ارے زندہ ایک نعرے صلوات بھیج دیجئے سینہ زنی اور ماتم زنجیر کے لیے پیدا ہوئے ہیں ہم غم شبیر ادر پیدا ہوئے ہیں ہم غم شبیر کے لیے سرکار خدا سلامت رکھے پیدا ہوئے ہیں ہم غم شبیر کے لیے جہاں جہاں حضرات ہیں خاص طور سے دیکھیے گا نصرت بھائی دیکھیے گا شعر کہ اے شمر بھیج مرحبو انتر سے پہلوان مصرع ثانی جہاں جہاں حضرات ہیں اے شمر بھیج مرحبو انتر سے پہلوان ارے یہ ہر ملا کھلانا ہے بے شیر ادر یہ ہرملہ کھلونا ہے بے شیر یہ کھلونا بنایا بھیا یا علیہ سرکار خدا سلامت سب بچوں کی طرح توڑ دیتے خدا یہ ہرملا کھلونا ہے بے شیر کے لیے یہ ہرملا کھلونا ہے بے شیر کے لیے اجازت بھائی خاص طور سے آپ کی موجودگی خاص طور سے دیکھیے گا کہ ماتھے پہ شہ نے باندھا جو رومال فاطمہ ماتھے پا شہ نے باندھا جو رومال فاطمہ ہر خوش بہت تھا خلد کی جاگیر ہر خوش بہت تھا خلد کی نجف صاحب ہر خوش بہت تھا خلد کی جاگیر کے لیے انصر بھائی دیکھے گا شاید کسی قابل ہو کہ زینب نے اپنے حق کی قسم دی تو رک گئے آدھر خاص طور سے آدھر زینب نے اپنے حق کی قسم دی تو رک گئے ارے غازی نے تیغ توڑ دی ہمشیر آدھر 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 غازی نے غازی نے تیغ توڑ دی ہمشیر کے لیے بھائی یہ شعر بھی خاص طور سے
کہ جب جب بھی ذکر ہوتا ہے میدان جنگ کا، جب بھی ذکر ہوتا ہے میدان جنگ کا، اصغر مچلنے لگتے ہیں شمشیر، اصغر مچلنے لگتے ہیں شمشیر کے لیے۔ تضمین میں نے لگائی ہے، شاید کسی قابل ہو دیکھیے گا بھائی، خاص طور سے بھائی دیکھیے گا، خاص طور آدھار سے تضمین میں نے لگائی ہے، شاید کسی ڈاکٹر صاحب دیکھیے گا، نہیں صاحب، خاص طور سے کہ ہم کو مٹا سکے گی نہ دنیا یہ جان لو، ہم کو مٹا سکے گی نہ دنیا یہ جان لو، اور زندہ ہیں ہم بقی کی تعمیر۔ آدھار سرکار بھائی، آدھار اللہم صلی اجاز بھائی، آدھار ہم کو مٹا سکے گی نہ دنیا یہ جان لو، زندہ ہیں ہم بقی کی تعمیر کے لیے، زندہ ہیں، بس مقطع پیش کر رہا ہوں میں، زندہ ہیں ہم بقی کی تعمیر کے لیے، اور غیروں کی ہم ثنا نہیں کر سکتے اے اسد، غیروں کی ہم ثنا نہیں کر سکتے اے اسد، لب کھولتا ہوں مدحت شبیر کے ادر، لب کھولتا ہوں مدحت شبیر کے لیے، زندہ ہیں ہم بقی کی تعمیر کے لیے۔ اور اب مومنین، حیدرآباد دکن سے لکھنؤ کا کئی اعتباروں سے، کئی وجہوں سے، ایک تو تہذیب کے اعتبار سے اردو پیدا ہوئی حیدرآباد دکن میں، اور پھر دہلی سے آتے ہوئے پروان چڑھ گیا لکھنؤ میں۔ تبرکات، ہمارے ہاں 14 معصومین کی زیارتیں ہیں، تو وہاں بھی اصلی تبرکات، مولا سجاد کی بیڑی کا ٹکڑا، ان کا پیرہن، اور ایسے ایسے تبرکات جو وہاں نظام کے زمانے سے، اور کبھی جب نظام مجالس کرتے تھے تو میر انیس یہاں سے جاتے تھے، اور کیا اہتمام ہوتا تھا۔ مجھے لگ رہا ہے لکھنؤ کی مجالس کی تصویر میر انیس کی نہیں ملے گی، لیکن حیدرآباد میں جو مرثیہ انہوں نے پڑھا اس کی تصویر تک، جبکہ اس وقت تک تصویر جو ہے وہ بنائی جاتی تھی، کھینچی نہیں جاتی تھی، مگر ایک تصویر آخر میں کھینچی گئی۔ میر انیس اس سے پہلے کہہ چکے تھے کہ تصور میں تصویر جہاں کھینچتے ہیں، یہ اس وقت انہوں نے کہا تھا جب کھینچی نہیں جاتی تھی، مگر مولا نے مصرع ایسا قبول کیا کہ تصویر کھینچی جانے لگی، اور انہوں نے وہاں جا کے جو مرثیہ پڑھا
وہ جو مولا نے وہ حضرت حر کا مرثیہ ہے وہ تحور یار جنگ کی جو ڈیوڑی تھی اور انہوں نے جو مرثیہ کہا تھا بخدا فارس میدان تحور تھا حر. تو حیدرآباد میں لکھنؤ کے شعراء کا جو استقبال ہوا ہے خیر مقدم ہوا ہے اس کی ایک تاریخ شہید یار جنگ سے اب پورا ایک سلسلہ ہے اور اب لکھنؤ میں ان شعراء کا خیر مقدم ہوتا رہا ہے اور ہمارے آغا بھائی مسلسل جو ہے وہ یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے ہم لوگ جب بچپن میں تھے تو آغا بھائی کو نذیر بھائی کو سننے کے لیے کس طریقے سے مدرسے سے جایا کرتے تھے. لیکن ابھی میں مصرع اولا پیش کروں گا مگر آپ سنیے گا کہ کس لہجے کا شاعر ہے. حالانکہ بہت مصروفیت اس وقت وہ عشرے اور مجالس کا سلسلہ ہے عزائے فاطمیہ کے لیے سہیل بھائی ان میں مصروف ہیں مگر وہ آج ہی آغا بھائی تو کل ہمارے ساتھ ہیں مگر سہیل بھائی آج ہی آئے ہیں فلائٹ سے اور ابھی سویرے سویرے وہ یہاں سے چلے جائیں گے. کیا خوبصورت وہ کہتے ہیں اسی امید پر تھامے ہوئے ہیں آس کی ڈوری وہ تعمیر بقیہ اور ہم مزدور کہلائیں. یہ جذبہ دیکھیے جناب سہیل حیدرآبادی صاحب کا. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں اب 5-7 شعراء کل رہ گئے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا اور اس کے بعد میں جب جیسا بھی نظر مولا میں ہمارے ساتھ شامل ہوں. پوری تحریک جو ہے ہمارے بقیہ آرگنائزیشن کی اور یہ پورا سلسلہ ہے لکھنؤ میں. اب ہمارے بقی کے سلسلے میں مجالس کا بھی سلسلہ بہت ہے لیکن شعراء اور سلام کے حوالے سے ہمارے سلسلہ حضرات السلام علیکم. سب سے پہلے میں شہزادی کونین کا شکر گزار ہوں کہ اس سعادت کے لیے مجھے چنا گیا ہے اور پھر بقیہ آرگنائزیشن اور پھر ہمارے نیئر بھائی کی مہربانی کہ وہ اس خاکسار کو بھی ایک موقع دے رہے ہیں کہ اساتذہ کے درمیان کلام پیش کرنے کی ضرورت کر رہا ہوں. ایک آواز بلند صلوات عنایت فرمائیں. چند مطلع اور چند اشعار پیش کروں سماعت فرمائیے. جانے ہوگا میرے سرکار کا آنا کب تک جانے ہوگا میرے سرکار کا آنا کب تک موت سے اپنی کروں گا میں بہانہ کب تک موت سے اپنی کروں گا میں بہانہ کب تک کیا مصرع ہے جانے ہوگا میرے سرکار کا آنا کب تک موت سے اپنی کروں گا میں بہانہ کب تک موت سے اپنی کروں گا میں بہانہ کب تک. اور زیادہ دیکھیے مصرع پرشانی کو کے دیکھیے. پردہ غیب سے نکلے گا اجالا کب تک پردہ غیب سے نکلے گا اجالا کب تک قبض زہرا پا رہے گا یہ اندھیرا کب تک خبر زہرا پا رہے گا یہ اندھیرا کب تک یہ بقیہ پا اندھیروں کا بسیرا کب تک خون رلائے گا پیمبر کو زمانہ کب تک خون رلائے گا پیمبر کو زمانہ کب تک. شعر پیش کروں دیکھیے.
قلب زہرا میں پدر کی ہے جدائی کا علم، قلب زہرا میں پدر کی ہے جدائی کا علم، لوگ کہتے ہیں کہ بابا پہ یہ رونا کب تک، لوگ کہتے ہیں کہ بابا پہ یہ رونا کب تک۔ دیکھیے خبر زہرا کی اداسی یہی کرتی ہے سوال، خبر زہرا کی اداسی یہی کرتی ہے سوال، منحرف ہم سے رہے گا یہ زمانہ کب تک، منحرف ہم سے۔ اور حضرت یہ بھی دیکھیے پیش کرنا، دیکھیے آ کے تعمیر کرو روضہ زہرا قائم، آ کے تعمیر کرو روضہ زہرا قائم، ناروا ظلم کا دیکھیں یہ تماشا کب تک، ناروا ظلم کا۔ اور دیکھیے قتل کر ڈالا بس اب ظلم سے باز آ جاؤ، قتل کر ڈالا بس اب ظلم سے باز آ جاؤ، ان کی خبروں پا لگا رکھو گے پہرا کب تک، ان کی خبروں پا لگا رکھو گے۔ اور ذاتی آخر شعر پیش کرنے کے نیر بھائی، آخر پیش کرنے کے نصر بھائی، سازشیں اپنی دور حاضر کا ایک مصرع پیش کرنے دیکھیے، سازشیں اپنی رچاتے یہ رہیں یوں ہی وہ، سازشیں اپنی رچاتے یہ رہیں گے یوں ہی، آج اس دور کے یہ اہل سخیفہ کب تک، آج اس دور کے یہ اہل سقیفہ کب تک۔ مکتب پیشوں سماعتوں کے حضرات میں ہم لوگوں کی ممنون سماعتوں، آپ لوگوں کی سماعتوں کا ممنون دیکھیے، فاطمہ زہرا یہ تنہائی میں کہتی تھی سہیل، فاطمہ زہرا یہ تنہائی میں کہتی تھی سہیل، میرے بابا میں سہوں سب کی یہ ایذا کب تک، میرے بابا میں سہوں سب کی یہ ایذا کب تک۔ ایک آواز بلند صلوات دینا تھا۔ جزاک اللہ سہیل بھائی، آپ کے سلام میں شاعری بھی تھی اور حسنیہ عناصر بھی، اور اس حسنیہ عناصر کے بعد میں ایک مرثیہ خان اور مرثیہ گو شاعر خورشید فتح پوری صاحب کے پاس ہم چلتے ہیں۔ آواز دوں گا، بے اجازت آ نہیں سکتا فرشتہ موت کا ہے حیات مصطفیٰ پر اختیار فاطمہ، جناب خورشید فتح پوری صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور اب ہمارے بس چند اساتذہ ہیں، آپ لوگ ان کو سماعت کریں گے، بآواز بلند نعرہ صلوات۔
ہلال نقوی صاحب نے بھی ذکر کیا تھا کہ دونوں مصرے امتحانی، اور بہرحال نیر صاحب کی تمام تر علمی اور ادبی جلالتوں کے اعتراف کے باوجود میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ کب تک کا مصرع جو ہے وہ سلام کے مزاج سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ بہرحال یہ تھا اس کے باہر شعر کہیں، اور شعر سے پڑھنے سے پڑھے ایک شعر میں غالب کا پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد میں شعر پڑھتا ہوں کہ رکھیو غالب مجھے اس تلخوائی میں معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ درد آج اس کو ہے کیونکہ مخصوص انداز میں یہ مخصوص عنوان پر ہے، کہتا میں ادھر ادھر ہٹنے کا عادی نہیں ہوں، میرے مزاج ہی اسی میں نے شعر کہیں۔ ایک 4 مصرے سماو، ایک بار نعرے صلوات ارشاد فرمائیں پہلے حضرات۔ اس چوتھے مصرے کا اجازت حضور بھائی عرض کر رہا ہوں، شیونو نالو فریاد یہ گریا کب تک، شیونو نالو فریاد یہ گریا کب تک، احتجاجات و جلوس اور یہ جلسہ کب تک، احتجاجات و جلوس اور یہ جلسہ کب تک، سمجھیں کہ اٹھ پڑو روزہ زہرا کو بنانے کے لیے، ہاتھ پد ہار دھرے بیٹھو کہ بھیا کب تک، اٹھ پڑو روزہ زہرا، شیونو نالو فریاد یہ گریا کب تک، احتجاجات و جلوس اور یہ جلسہ کب تک، اٹھ پڑو روزہ زہرا کو بنانے کے لیے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھو گے بھیا کب تک، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھو گے، نعرہ صلوات پڑھے رات سے ہاتھ دھرے بیٹھو گے بھیا۔ سماعت فرمائیں کہ غاصبینوں کا رہے گا بھلا قبضہ کب تک، غاصبینوں کا رہے گا، غاصبینوں غاصبوں نہیں غاصبوں کیا جمع بنائے، غاصبینوں کا، غاصبین سے غاصبینوں کا رہے گا بھلا قبضہ کب تک، ہوگا آزاد خدا مکہ مدینہ کب تک، ہوگا آزاد خدا مکہ مدینہ کب تک، ختم ہوگا یہ سعودیوں کا غلبہ کب تک، ختم ہوگا یہ سعودیوں کا غلبہ کب تک، ہوگا قید سے آزاد یہ کعبہ کب تک، ہوگا قید سے آزاد یہ کعبہ کب تک۔ سمجھ میں یہاں سے کہ خاتمہ ہوگا سعودی کی شہنشاہی کا، بہت تلخ ہے، خاتمہ ہوگا سعودی کی شہنشاہی کا، اور مومنی پیتے رہیں گے غم و غصہ کب تک، مومنی پیتے رہیں گے غم و غصہ کب تک، اور انقلاب آئے گا مٹ جائے گا شاہانہ نظام، انقلاب آئے گا، سنا جا دور دور یہ مسلمہ، انقلاب آئے گا مٹ جائے گا شاہانہ نظام، اور ہم ازادار کریں گے یہ تقیہ کب تک، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا مٹ جائے گا شاہانہ نظام، ہم ازادار کریں گے یہ تقیہ کب تک، ہم ازادار کریں گے۔ سمجھ میں میاں صاحب کہ ایک دن اٹھ کے الٹ دے گی یہ تخت شاہی، ایک دن اٹھ کے الٹ دے گی یہ تخت شاہی، ظلم اب اور سہے گی بھلا جنتا کب تک، ظلم اب ایک دن اٹھ کے الٹ دے گی یہ تخت شاہی، ظلم اب اور سہے گی بھلا جنتا، جنتا کب تک، ظلم اب اور سہے گی بھلا جنتا کب تک، اور ختم ہوگی یہ حکومت تیری انشاءاللہ کے پیغام۔ ایک بات نعرے صلوات پڑھتے رات، میں تو اپنے انداز سے پڑھتا ہوں، ختم ہوگی یہ حکومت تیری انشاءاللہ، اور شاہ سلمان رہے گا تیرا قبضہ کب تک، شاہ سلمان رہے گا تیرا قبضہ کب تک، ہوگا ایران کے قبضے میں عرب بھی سارا، ہوگا ایران کے قبضے میں عرب بھی سارا، اور تیرے قبضے میں رہے گا یہ علاقہ کب تک، تیرے قبضے میں رہے گا یہ علاقہ کب تک،
ختم ہو جائے گا یہ دور تشدد ایک دن، ختم ہو جائے گا یہ دور تشدد ایک دن، ہوگا دنیا میں بھلا خون خرابہ کب تک؟ ہوگا دنیا، ختم ہو جائے گا یہ دور تشدد ایک دن، ہوگا دنیا میں بھلا خون خرابہ کب تک؟ اور ایک دن ہوگا یہاں شان سے روزہ تعمیر، ایک دن ہوگا یہاں، یقین ہے ایک دن ہوگا یہاں شان سے روزہ تعمیر، اور قبر زہرا پر رہے گا یہ اندھیرا کب تک؟ ایک دن ہوگا یہاں شان سے روزہ تعمیر، قبر زہرا پر رہے گا یہ اندھیرا کب تک؟ قبر زہرا پر رہے گا، دو شعر رہ گئے کہ روزہ زہرا کا بنائیں گے محبان غدیر، روزہ زہرا کا بنائیں گے محبان غدیر، روک پائیں گے طرفدار ثقیفہ کب تک؟ روزہ زہرا کا بنائیں گے محبان غدیر، روزہ زہرا کا بنائیں گے محبان غدیر، روک پائیں گے طرفدار ثقیفہ کب تک؟ روک پائیں گے طرفدار ثقیفہ کب تک؟ آخری شعر آل اطہار پا جب ظلم کی کچھ حد ہی نہیں، آل اطہار پا جب ظلم کی کچھ حد ہی نہیں، کس لیے کہتے ہو پھر ہوگا تبرہ کب تک؟ آل اطہار پا جب ظلم کی کچھ حد ہی نہیں، آل اطہار پا جب ظلم کی کچھ حد، آل اطہار پر جب ظلم کی کچھ حد ہی نہیں، کس لیے کہتے ہو پھر ہوگا تبرہ کب تک؟ کس لیے کہتے ہو پھر ہوگا تبرہ کب تک؟ اور جلد بن جائے تو ہم روضہ زہرا دیکھیں، جلد بن جائے تو ہم روضہ زہرا دیکھیں، ورنہ خورشید رہے گا کوئی زندہ کب تک؟ جلد بن جائے تو ہم روضہ زہرا دیکھیں، جلد بن جائے تو ہم روضہ زہرا دیکھیں، ورنہ خورشید رہے گا کوئی زندہ کب تک؟ اب آئیے ایک اور ماہر عروض کی طرف چلتے ہیں۔ فصاحت اور بلاغت کی جو بات ہے، ربائی تو کہ وہ بےتاج بادشاہ ہیں، مگر سلام اور منقبت اور نوحے کی بھی صنف میں انہوں نے سب بھول جاتے ہیں من و سلوا کے ذائقے، جنت کو بھیج دیتی ہیں جب روٹیاں بطول، یعنی ان مصروں کے خالق ہیں جناب صہبا جرولی صاحب۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں اور بارگاہ شہزادی کونین میں خراج عقیدت پیش کریں۔ منظوم بآواز بلند نعرہ صلوات سے آپ صاحب بھائی کا استقبال کریں۔ اللہم صلی علی محمد و علی بسم اللہ۔ اعجاز بھائی پیش شکر بھائی کہ ہوگی تعمیر بقی ہے میرے مولا کب تک، ہوگی تعمیر بقی ہے میرے مولا کب تک، اور جگمگائے گا وہاں روضہ زہرا کب تک، جگمگائے گا وہاں روضہ زہرا کب تک۔ اور سماعت فرمائیے گا شعر کہ سنگ اسود ابھی خاموش ہے بولے گا ضرور، کہ سنگ اسود ابھی خاموش ہے بولے گا ضرور، اور ظلم ہوتے ہوئے دیکھے گا یہ کعبہ کب تک، ظلم ہوتے ہوئے سنگ اسود ابھی خاموش ہے بولے گا ضرور، سنگ اسود ابھی خاموش، سنگ اسود ابھی خاموش ہے بولے گا ضرور، اور ظلم ہوتے ہوئے دیکھے گا یہ کعبہ کب تک۔ اور سماعت فرمائیے کہ جس کے صدقے میں ہے قائم یہ نظام شمسی، کہ جس کے صدقے میں ہے قائم یہ نظام شمسی، قبر پر اس کی رہے گا یہ اندھیرا کب تک، قبر پر اس کی رہے گا یہ اندھیرا کب تک، جس کے صدقے میں ہے قائم یہ نظام شمسی، قبر پر اس کی رہے گا یہ اندھیرا کب تک۔ اور سماعت فرمائیے گا
کہ دل لرزنے لگا زہرا کے مصائب سن کر، دل لرزنے لگا زہرا کے مصائب سن کر، اور درد برداشت کرے گا میرا سینہ کب تک، درد برداشت کرے گا میرا سینہ کب تک۔ اور سماعت فرمائیے گا کہ اس کی تعظیم کو اٹھتے تھے رسول عربی، اس کی تعظیم کو اٹھتے تھے رسول عربی، اور تم چھپاؤ گے بھلا عظمت زہرا کب تک، تم چھپاؤ گے بھلا عظمت زہرا کب تک۔ اور سماعت فرمائیے گا کہ نور زہرا کی شعائیں نامقید ہوں گی۔ اعجاز بھائی پیش کرو شعر کہ نور زہرا کی شعائیں نامقید ہوں گی، اور تم زمانے سے چھپاؤ گے یہ ہیرا کب تک۔ نور زہرا کی شعائیں نامقید ہوں گی، تم زمانے سے چھپاؤ گے یہ ہیرا کب تک۔ اور سوگوار آنکھیں ہیں صدیوں سے غم زہرا میں، کہ سوگوار آنکھیں ہیں صدیوں سے غم زہرا میں، روئے گا خون کے آنسو یہ مدینہ کب تک، روئے گا خون کے آنسو یہ مدینہ کب تک۔ اور لکھ کے سیرا دیا دریا میں عریضہ صحبہ، لکھ کے سیرا دیا دریا میں عریضہ صحبہ، دیکھنا یہ ہے کہ آئے گا نتیجہ کب تک۔ کیا کہنے کہ اگر شاعر جنوین شاعر ہے تو اس کے لیے نہ موضوع کی پابندی کوئی پابندی ہے، بندش کوئی بندش ہے، اگر شاعر ہے تو وہ شعر نکال ہی لیتا ہے۔ اور آئیے ایک ایسا ہی شاعر جو شعر نکالتا ہے اسے کہتے ہیں جناب شکیل اترولوی صاحب۔ ہمارا اس دوستان کا بہت باوقار نام، بہت باوقار چہرہ جناب شکیل اترولوی صاحب سے میں حرف التماس پیش کرتا ہوں کہ وہ کلام پیش کریں۔ اس سبجیکٹو شاعری ہے مصرے کے مناسبت سے مدعا فرما لیں۔ شعراء کی فہرست دیکھ کر کے زیادہ اشعار نہیں کہے ہیں، ایک سلوات کا سہارا دے دیجیے۔ عرض کیا ہے کہ صائبہ ہوگا تیری قبر پر سایہ کب تک، صائبہ ہوگا تیری قبر پہ سایہ کب تک، تجھ سے شرمندہ رہیں گے تیرے شیعہ کب تک، تجھ سے شرمندہ رہیں گے تیرے شیعہ کب تک۔ ملاحظہ کیجئے، کیا اگر اور مگر کیوں کہاں کیسا کب تک، کیا اگر اور مگر کیوں کہاں کیسا کب تک، کیا کہنے واہ ان سوالات میں الجھاؤ گے کتنا کب تک، ان سوالات میں الجھاؤ گے کتنا کب تک، آئے گا آخری حیدر تو نہ اٹھے گا سوال، آئے گا آخری حیدر تو نہ اٹھے گا سوال، قبر زہرا پہ رہے گا یہ اندھیرا کب تک، قبر زہرا پہ رہے گا یہ اندھیرا کب تک، اس کو آنے تو دو اوقات میں سب آئیں گے، اس کو آنے تو دو اوقات میں سب آئیں گے، اوقات میں سب آئیں گے، اس کی تعمیر کو روکے گا زمانہ کب تک، اس کی تعمیر کو روکے گا زمانہ کب تک، جہاں چلی جائے بنے گا تیرا روضہ زہرا، جہاں چلی جائے بنے گا تیرا روضہ زہرا، کون دیکھے گا بھلا ان کا تماشا کب تک، کون دیکھے گا بھلا ان کا تماشا کب تک، 8 شوال کے آتے ہی خیال آتا ہے،
آٹھ شوال کے آتے ہی خیال آتا ہے وقت ہر سال گزرتا یہ رہے گا کب تک، وقت ہر سال گزرتا یہ رہے گا کب تک، آخری سجدہ شبیر سے آتی ہے صدا، آخری سجدہ شبیر سے آتی ہے صدا، حملہ حیدر آخر سے بچے گا کب تک، حملہ حیدر آخر سے۔ ایک بار صلوات اور پردی محمد والے محمد۔ آخری دو اشعار مزدہ فرما لیں۔ آنے والا جو ہے مالک بھی ہے مختار بھی ہے، آنے والا جو ہے مالک بھی ہے مختار بھی ہے، سامنے اس کے ٹھہر پاؤ گے کتنا کب تک، سامنے اس کے ٹھہر پاؤ گے کتنا کب تک، اور دیکھتے ہی جسے گر جائے گی دستار فلک، دیکھتے ہی جسے گر جائے گی دستار فلک، منتظر ہم ہیں کہ دیکھیں گے وہ روزہ کب تک۔ مختاری بطور خاص ملاحظہ فرما لیں۔ احتجاج اب ہے شکیل اپنی حد آخر پر، احتجاج اب ہے شکیل اپنی حد آخر پر، بات دیواروں سے میں کرتا رہوں گا کب تک، ارے کیا کہنے ہیں، بات دیواروں سے میں کرتا رہوں گا کب تک، احتجاج اب ہے شکیل اپنی حد آخر پر، بات دیواروں سے میں کرتا رہوں گا کب تک۔ صلوات محمد۔ بہت شکریہ۔ اور اب آئیے ایک ایسا محترم شاعر، ایسا لہجے کا شاعر کہ جو جس کا عقیدہ ہی اس کی شاعری ہے اور اس کی شاعری ہی اس کا عقیدہ ہے، خطیب الایمان کی سرزمین سے تعلق رکھنے والا شاعر جناب ناصر جرولی فرماتے ہیں منقبت میں نظم شہزادی کی سیرت کیجئے، پھول پردے میں رہے تو ذکر نکھت کیجئے۔ اتنی رعایتوں سے شعر کہنے والا شاعر جناب محترم ناصر جرولی صاحب، باواز بلند نعرہ صلوات سے آپ استقبال کیجئے ناصر جرولی صاحب کا، اور زبان کی نزاکتیں اور شاعری کے فن سے آپ اس سلام کو سجا پائیں گے۔ صلی اللہ بہت اچھے اچھے شعر سننے کو ملے ہیں، آواز باواز بلند درود بھیجیے گا۔ سماعت فرمائیں۔ جو آتے ہیں مدحت شبیر کے لیے، جو آتے ہیں مدحت شبیر کے لیے، ورد زباں ہیں ذہن کی تطہیر کے لیے، جو آتے ہیں مدحت شبیر کے لیے، ورد زباں ہیں ذہن کی تطہیر کے لیے۔ یہ مطلب سمجھ فرمائیں کہ حر کی دعا ہے رحمت شبیر کے لیے، حر کی دعا ہے رحمت شبیر کے لیے، شب منتظر ہے صبح کی تنویر کے لیے، حر کی دعا ہے رحمت شبیر کے لیے، شب منتظر ہے صبح کی تنویر کے لیے۔ قرآن کی شان بولتا قرآن ہے مرتضیٰ، قرآن کی شان بولتا قرآن ہے مرتضیٰ، لب کھولتے ہیں اپنی ہی تفسیر کے لیے، قرآن کی شان بولتا قرآن ہے مرتضیٰ، لب کھولتے ہیں اپنی ہی تفسیر کے لیے، اور صحرا نشیں ہیں گلشن زہرا کے سب گلاب، صحرا نشیں ہیں، صحرا نشیں ہیں گلشن زہرا کے سب گلاب، کرب و بلا میں خلد کی تعمیر کے لیے، کرب و بلا میں خلد کی تعمیر کے لیے۔ سمجھ فرمائے شعر کے عابد کے زخم، عابد کے زخم پہنے لگے راہ میں رجز، عابد کے زخم پہنے لگے راہ میں رجز، مشکل بہت ہے پاؤں کی زنجیر کے لیے، عابد کے زخم پہنے لگے راہ میں رجز،
مشکل بہت ہے پاؤں کی زنجیر کے لیے، ادب کھینچے گا کون عکس رسالت مآب کا، کھینچے گا کون اکثر کھینچے گا کون عکس رسالت مآب کا، یہ آئینہ ہے کب کسی تصویر کے لیے، یہ آئینہ ہے کب کسی تصویر کے لیے، اور تیغوں کی چھاؤں ہے تو مسلح کی شکل میں، تیغوں کی چھاؤں ہے تو مسلح کی شکل میں، مقتل سجا ہے سجدہ شبیر کے لیے، تیغوں کی چھاؤں ہے تو مسلح کی شکل میں، مقتل سجا ہے سجدہ شبیر کے لیے، روئے کتاب کرب و بلا پڑھ کے انبیاء، روئے کتاب کرب و بلا پڑھ کے انبیاء، بوسے ادب سے خون کی تحریر کے لیے، بوسے ادب سے خون کی تحریر کے لیے، اور روشن ہے قصر شام میں وہ حق کے آفتاب، روشن ہے قصر شام میں وہ حق کے آفتاب، جن کو یزید لایا تھا تشہیر کے لیے، روشن ہے قصر شام میں وہ حق کے آفتاب، جن کو یزید لایا تھا تشہیر کے لیے۔ اور یہ شعر بھی میر انیس علی اللہ مقاموں کا بھی ذکر ہو جائے، ہے مرثیہ نگار انیس ادب وہی، ہے مرثیہ نگار انیس ادب وہی، غزلوں کا ہے سلام اسی میر کے لیے، غزلوں کا ہے سلام اسی میر کے لیے، ہے مرثیہ نگار انیس ادب وہی، ہے مرثیہ نگار انیس ادب وہی، غزلوں کا ہے سلام اسی میر کے لیے۔ یہ دو شعر حضرت علی علیہ السلام کی شان میں قطاباً درود بھیجیے آپ حضرات۔ شعر تو میں دیکھیے میں اپنے وطن گیا ہوا تھا ایک مجلس میں شرکت کے لیے، میجر صاحب نے کل بھی فون کیا تھا اور میں وہیں سے آیا ہوں۔ خیر وہ باہر کا ٹکٹ نہیں لگے گا، ایسی کوئی بات نہیں لیکن شعر میں سب پڑھوں گا، درود بھیجیے آپ حضرات۔ سماعت فرمائیے۔ رب کی عطا خاموش تبسم کی یہ زباں، رب کی عطا خاموش تبسم کی یہ زباں، ہے نطق خاص اصغر بے شیر کے لیے، رب کی عطا خاموش تبسم کی یہ زباں، ہے نطق خاص اصغر بے شیر کے لیے، اصغر کی خاموشی میں زبان خطیب حق، اصغر کی خاموشی میں زبان خطیب حق جملے تلاش کرتی ہے تقریر کے لیے، اصغر کی خاموشی میں زبان خطیب حق، اصغر کی خاموشی میں زبان خطیب حق جملے تلاش کرتی ہے تقریر کے لیے، اصغر کی خاموشی میں زبان خطیب حق جملے تلاش کرتی ہے تقریر کے لیے۔ قرآن علی ہیں ان کی بلاغت سے لو مدد، قرآن علی ہیں ان کی بلاغت سے لو مدد، شرح کلام زینب دلگیر کے لیے، قرآن علی ہیں ان کی بلاغت سے لو مدد، شرح کلام زینب دلگیر کے لیے۔ اور حضرت عباس المردار کے لیے مولا نے دعا مانگی تھی، حضرت علیہ السلام نے دو شعر اسی موضوع پر ہمیں۔ نجف صاحب، محو دعا ہے پہلی امامت کا آفتاب، محو دعا ہے پہلی امامت کا آفتاب، محو دعا ہے پہلی امامت کا آفتاب، ام البنی کے چاند کی تنویر کے لیے، محو دعا ہے پہلی امامت کا آفتاب، محو دعا ہے پہلی امامت کا آفتاب، ام البنی کے چاند کی تنویر کے لیے، اور نظروں کی ذوالفقار کا مالک علی کا شعر، محو دعا ہے
पहली इमामत का आफ्ताब उम्मुल बनी के चांद की तनवीर के लिए नज़रों के जुल्फ़िकार का मालिक अली का शेर, नज़रों के जुल्फ़िकार का मालिक अली का शेर लश्कर बना है नुसरत शब्बीर के लिए। नज़रों के जुल्फ़िकार का मालिक अली का शेर लश्कर बना है नुसरत शब्बीर के लिए। बस 2-3 शेर और हैं। लश्कर बना है नुसरत शब्बीर के लिए रोज़े दहम नमाज गुजारों से जंग है, रोज़े दहम नमाज गुजारों से जंग है, मोहलत की शब है जुल्म की शमशीर के लिए। रोज़े दहम नमाज गुजारों से जंग है, रोज़े दहम नमाज गुजारों से जंग है, मोहलत की शब है जुल्म की शमशीर के लिए, मोहलत की शब है जुल्म की शमशीर के लिए। मक्ता समाज आखिरी 3 शेर कि हर सांस कहती रहती है लब्बैक सैयदा, हर सांस कहती रहती है लब्बैक सैयदा, जिंदा हैं हम बकी की तामीर के लिए। हर सांस कहती रहती है, हर सांस कहती रहती है लब्बैक सैयदा, जिंदा हैं हम बकी की तामीर के लिए। ये शेर भी समाप्त करना है कि सुबह दहम हुसैन की एक शम्मे इंतज़ार। नैयर साहब, सुबह दहम हुसैन की एक शम्मे इंतज़ार, सूरज बनी है हुर तेरी तकदीर के लिए। सुबह दहम हुसैन की एक शम्मे इंतज़ार, सूरज बनी है हुर तेरी तकदीर के लिए। नासिर दरे हुसैन पर एक सजदा खुलूस, नासिर दरे हुसैन पर एक सजदा खुलूस, लाजिम है सर की इज्जत और तौकीर के लिए। नासिर दरे हुसैन पर एक सजदा खुलूस, लाजिम है सर की इज्जत और तौकीर के लिए। नासिर भाई, वैसे तो आप हर जगह अच्छा कहते हैं, अच्छा कहने में शुबा नहीं है, लेकिन अगर ज़मीन जलालपुर की हो और आप जरवल की सरजमीन पे हों तो बहुत कहते हैं। बहुत अच्छा कहा आपने, बहुत अच्छी शायरी। और अब आइए, मैं नज़ीर भाई के गांव में ही चल रहा हूं, इलाके की तरफ। नज़ीर भाई एक देखिए आपसे अर्ज़ करूं, अब ये 3 नस्लें हैं, एक नज़ीर भाई हैं, उनके बाद हमारी नस्ल है और हमारे बाद की एक नस्ल है। आपको याद है आपकी सरपरस्ती में एक महफिल हम लोग पढ़ा रहे थे, और आज उस वक्त भी हम उतने बड़े नहीं थे जितना बड़ा वो बच्चा है, और उस वक्त हम इतने छोटे थे। हम और जाहिद नौगानवी थे और आप सरपरस्ती फरमा रहे थे। उस वक्त जाहिद ने एक शेर कहा था, सिर्फ एक चपकी तक क्यों कर रहे हो क्यों महदूद, करबला में भी देखो क्या है काम ज़हरा का। नौगांवे की सरजमीन से भी नुमाइंदगी हो जाए, मैं गुजारिश करूंगा। जनाब शब्बर नौगानवी साहब जाहिद नौगानवी साहब के बेटे हैं और नज़ीर भाई के भतीजे हैं, और नज़ीर भाई इनके तायब्बू हैं। हाज़रान महफिल सलाम अलैकुम। सबसे पहले इस बाबरकत जश्न की मुबारकबाद और नैयर चाचा के शुक्रगुज़ार हैं जो इस बज़्म का हिस्सा बनाया। बहरहाल जसारत कर रहा हूँ, सुनाऊँगा तो क्या, आप वो शख्सियतें बैठी हैं कि कोई कमी हो तो इस्लाह कर दीजिएगा। एक मतला और 2-3 अशार बनज़र सवाब हाजिर करता हूँ। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देर इसलिए हो गई कि कहीं गए थे, वहाँ से आने में थोड़ा सा वक्त लग गया, इसलिए थोड़ा सा माजरत चाहता हूँ। उसके लिए मैं एक मतलब और 2-3 अशार जल्दी हाजिर करता हूँ। बेशक बेशक सनाए वारी से तत्हीर के लिए
بے شک ثنائے وارث تطہیر کے لیے فضا کا لہجہ چاہیے تقریر کے لیے بے شک ثنائے وارث تقریر کے لیے فضا کا لہجہ چاہیے تقریر کے لیے بے شک ثنائے وارث تطہیر کے لیے. اور شعر حاضر کرتا ہوں ناظر کریں. ہے تیرے ساتھ سورہ کوثر با حکم رب ہے تیرے ساتھ سورہ کوثر با حکم رب کردار فاطمہ تیری تفسیر کے لیے فاطمہ تیری تفسیر کے لیے. اور یہ پیغام ہے کسی لائق ہو تو دعاؤں سے نواز دیے گا. خصوصاً دیکھیں حضور چہروں کو غاصبان فدق کے دکھانا تھا. چہروں کو غاصبان فدق کے دکھانا تھا. دعویٰ نہ تھا بطول کا جاگیر کے لیے چہروں کو غاصبان فدق کے دکھانا تھا. چہروں کو غاصبان فدق کے دکھانا تھا. دعویٰ نہ تھا بطول کا جاگیر کے لیے بے شک ثنائے وارث تطہیر کے لیے. اور یہ تضمین کا حاضر کرتا ہوں. کر کے سپرد مہدی کو خاص طور سے کر کے سپرد مہدی کو سانسوں کا سلسلہ کر کے سپرد مہدی کو سانسوں کا سلسلہ زندہ ہے ہم بقی کی تعمیر کے لیے زندہ ہے ہم بقی کی تعمیر کے لیے فضا کا لہجہ چاہیے تقریر کے لیے. اور یہ مقطع بھی حاضر کرتا ہوں راجہ فرما لیں. ایک صلوات بھیجے محمد والے کہ دعویٰ نہ تھا بطول کا جاگیر کے لیے دعویٰ نہ تھا بطول کا جاگیر کے لیے شبر انعام قصر معدت خرید لے. حاضر کرتا ہوں.
کہ شبر انعام قصریں معدات خرید لے، پڑھ کر قصیدہ مادر شبیر کے لیے، پڑھ کر قصیدہ مادر شبیر کے لیے۔ مومنین اب بالکل نہیں رکوں گا۔ میر نذیر باقری ایک پورے عہد کا نام ہے، اب ہم سب کی پوری تربیت کی ہے نذیر بھائی نے۔ نذیر بھائی نے رسائی ادب میں جو کام کیا ہے وہ مشعل راہ بنا ہے، ہم سب نے اس کی پیروی کی ہے۔ کیسٹس کی دنیا میں لوگ بہت زیادہ کچھ بھی کریں، لیکن سب سے پہلے جو کیسٹس ہم نے سنے وہ میر نذیر باقری صاحب کے۔ مرثیے کی دنیا میں جو چہرے انہوں نے دیے وہ آپ کا حصہ ہے۔ سلام کی دنیا میں، منقبت کی دنیا میں جیسے جیسی شاعری تھی، مجھے لگ رہا ہے کہ وقار بھائی اب آپ پکار دیجئے جناب نذیر باقری صاحب کا نام، بڑی دیر سے نظامت ادھر کر رہے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں رسائی ادب کے استاد شاعر جناب میر نذیر باقری صاحب، اتنے پہلو ہیں کہ ان پہ گفتگو کی جائے تو ساری رات کم ہو جائے گی۔ جناب نذیر باقری صاحب کسی صاحب کی ہے؟ دیکھیے، اصل بات یہ ہے کہ جس وقت سے شروع ہوئی ہے محفل، ہر شخص کو سنا ہے۔ دو لوگوں کو میں مجبوراً نہیں سن سکا، ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ ضرورتاً مجھے مجبور ہو کے باہر جانا پڑا۔ بہرحال ایک صلوات پڑھیے تو نظر کرتا ہوں۔ نذیر بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند آ رہا ہے صلوات۔ ابھی بس یہ میرے مولا کا ہی کرم ہے کہ میں زندہ ہوں، معجزاتی طور پہ زندہ ہوں۔ اتنا بڑا حادثے کا شکار ہو چکا ہوں میں، خاص غدیر والے دن، اور شاید غدیر کا ہی صدقہ تھا جو زندگی مل گئی مجھے۔ شہید کی بارگاہ سے میں لوٹ رہا تھا۔ اب دیکھیے کتنی بڑھیا بات ہوئی ہے کہ نایاب صاحب تشریف لے آئے، صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ میں نے صلوات کے لیے درخواست کی تھی کہ سارے شعر، ان کا مرکزی خیال جو ہے وہ صرف بقی ہے، جتنے شعر میں پڑھوں گا، اور ایک زمین میں 3 شعروں کا قطع پہلے پیش کرتا ہوں میں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ بآواز بلند۔ آنکھوں میں میری اشک ابھی ہیں رکے ہوئے، آنکھوں میں میری اشک ابھی ہیں رکے ہوئے، مرہم بنے جو مادر شبیر کے لیے۔ آنکھوں میں میری اشک ابھی ہیں رکے ہوئے، مرہم بنے جو مادر شبیر کے لیے، یہ سوچ کر ہماری طرف آنا اے اجل، یہ سوچ کر ہماری طرف آنا اے اجل، زندہ ہیں ہم بقی کی تعمیر کے لیے۔ یہ سوچ کر ہماری طرف آنا ہے اجل، زندہ ہیں ہم بقی کی تعمیر کے لیے۔ اب یہ شعر، اس کا تیسرا شعر نظر کرتا ہوں۔ تعمیر تو امام کریں گے بقی کی، مصرع سن لیجیے گا اور آپ کو سب کو شریک کر رہا ہوں میں۔ تعمیر تو امام کریں گے بقی کی، مزدور ہم کو بننا ہے تعمیر کے لیے۔ تعمیر تو امام کریں گے بقی کی، مزدور ہم کو بننا ہے تعمیر کے لیے، مزدور ہم کو بننا ہے تعمیر کے لیے۔ اور اب مسلسل کچھ شعر دوسری طرح میں پڑھتا ہوں میں، اور وہ بھی بس سلسلے وار ہیں۔ مطلع عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے آپ۔ کس کو معلوم کہ ہوگا تیرا آنا کب تک؟ سلسلے وار سنتے جائیے، میرے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ کس کو معلوم کہ ہوگا تیرا آنا کب تک، یہ بتا ہے تیرے آنے کا ارادہ کب تک؟ آپ نے مطلب کو مطلب کی طرح سنا نہیں،
کس کو معلوم کہ ہوگا تیرا آنا کب تک؟ یہ بتا ہے تیرے آنے کا ارادہ کب تک؟ ایک سانس آتی ہے رکتی ہے چلی جاتی ہے، ایک سانس آتی ہے رکتی ہے چلی جاتی ہے، ایک سانس آتی ہے رکتی ہے چلی جاتی ہے، ڈوبتی آنکھیں تکیں گی تیرا رستہ کب تک؟ ایک سانس آتی ہے رکتی ہے چلی جاتی ہے، ڈوبتی آنکھیں تکیں گی تیرا رستہ کب تک؟ ایک سانس آتی ہے رکتی ہے چلی جاتی ہے، ڈوبتی آنکھیں تکیں گی تیرا رستہ کب تک؟ ڈوبتی آنکھیں تکیں گی تیرا رستہ کب تک؟ اب سنیے گا شعر سنیے گا کہ عید مظلوموں کی ہو جائے گی، عید مظلوموں کی ہو جائے جو دیکھیں اس کو. مصرع سن لیجیے گا بھائی. عید مظلوموں کی ہو جائے، عید مظلوموں کی ہو جائے جو دیکھیں اس کو، منتقم چہرہ رہے گا پس پردہ کب تک؟ عید مظلوموں کی ہو جائے جو دیکھیں اس کو، عید مظلوموں کی ہو جائے جو دیکھیں اس کو، منتقم چہرہ رہے گا پس پردہ کب تک؟ عید مظلوموں کی ہو جائے جو دیکھیں اس کو، منتقم چہرہ رہے گا پس پردہ کب تک؟ آج پھر لگنے لگے ذکر علی پر پہرے. سنیے گا بھائی. آج پھر لگنے لگے ذکر علی پر پہرے، بند ہوگا یہ سقیفائی تماشا کب تک؟ آج پھر لگنے لگے ذکر علی پر پہرے، آج پھر لگنے لگے ذکر علی پر پہرے، آج پھر لگنے لگے ذکر علی پر پہرے، بند ہوگا یہ سقیفائی تماشا کب تک؟ آج پھر لگنے لگے ذکر علی پر پہرے، بند ہوگا یہ سقیفائی تماشا کب تک؟ زندگی میں تو زمانے کے ستم سہتے رہے. بس یہاں سے شعر سنیے گا آپ پوری کیفیت کے ساتھ اور پورے پس منظر کے ساتھ ہیں. زندگی میں تو زمانے کے ستم سہتے رہے، مر کے بھی چین خدا جانے ملے گا کب تک؟ زندگی میں تو زمانے کے ستم سہتے رہے، مر کے بھی چین خدا جانے ملے گا کب تک؟ مر کے بھی چین خدا جانے ملے گا کب تک؟ سلسلہ جاری ہے قبروں کے مٹانے کا بھی، سلسلہ جاری ہے قبروں کے مٹانے کا بھی. قبر میں تڑپے گا آخر کوئی مردہ کب تک؟ سلسلہ جاری ہے قبروں کے مٹانے کا بھی، سلسلہ جاری ہے قبروں کے مٹانے کا بھی. قبر میں تڑپے گا آخر کوئی مردہ کب تک؟ دیکھیے میں ایک ہی موضوع پہ پڑھ رہا ہوں اور آپ میرا خیال ہے عادی ہیں مختلف موضوع پہ سننے کے، تو یہ میری بد نصیبی ہے. ہاں تو مختلف موضوع میں نے جان کے نہیں کہا، جب موضوع ہوتا تو موضوع پہ ہی پڑھے جاتے ہیں شعر. آج پھر لگنے لگے ذکر علی پر پہرے، بند ہوگا یہ سقیفائی تماشا کب تک؟ زندگی میں تو زمانے کے ستم سہتے رہے، مر کے بھی چین خدا جانے ملے گا کب تک؟ سلسلہ جاری ہے قبروں کے مٹانے کا بھی. قبر میں تڑپے گا آخر کوئی مردہ کب تک؟ قبر میں تڑپے گا آخر کوئی مردہ کب تک؟ نور کے ٹکڑے جو ہیں زیر زمین مدت سے، نور کے ٹکڑے جو ہیں زیر زمین مدت سے، نور کے ٹکڑے جو ہیں زیر زمین مدت سے، لوگ ڈھونڈیں گے نشاں ان کی لحد کا کب تک؟ نور کے ٹکڑے جو ہیں زیر زمین مدت سے، لوگ ڈھونڈیں گے نشاں ان کی لحد کا کب تک؟ لوگ ڈھونڈیں گے نشاں ان کی لحد کا کب تک؟ کون سویا ہے کہاں اس کا پتہ کیسے چلے؟ کون سویا ہے کہاں اس کا پتہ کیسے چلے؟ یہ بتانے کے لیے آئیں گے مولا کب تک؟ کون سویا ہے کہاں اس کا پتہ کیسے چلے؟ کون سویا ہے کہاں اس کا پتہ کیسے چلے؟ یہ بتانے کے لیے آئیں گے مولا کب تک؟ کون سویا ہے کہاں اس کا پتہ کیسے چلے؟ یہ بتانے کے لیے آئیں گے مولا کب تک؟ نور ان کا ہی بتائے گا نشانات بقی. ملاحظہ فرمائے گا، نور ان کا ہی بتائے گا نشانات بقی. یہ خدا جانے کے آئے گا وہ لمحہ کب تک؟ نور ان کا ہی بتائے گا نشانات بقی، نور ان کا ہی بتائے گا نشانات بقی. یہ خدا جانے کے آئے گا وہ لمحہ کب تک؟ نور ان کا ہی
نور ان کا ہی بتائے گا نشانات بقی، یہ خدا جانے کہ آئے گا وہ لمحہ کب تک۔ منتظر آنکھیں بھی، مصرع سنیے گا، دوسرا مصرع پڑھوں گا نہیں، منتظر آنکھیں بھی بے نور ہوئی جاتی ہیں، منتظر آنکھیں بھی بے نور ہوئی جاتی ہیں، قبر زہرا پہ رہے گا یہ اندھیرا کب تک؟ منتظر آنکھیں بھی بے نور ہوئی جاتی ہیں، منتظر آنکھیں بھی بے نور ہوئی جاتی ہیں، قبر زہرا پہ رہے گا یہ اندھیرا کب تک؟ اور مختار کرتا ہوں آخری کہ پوچھتے ہیں چلو روضے پہ محمد کے نظیر، پوچھتے ہیں چلو روضے پہ محمد کے نظیر، ہوگا تعمیر نیا روضہ زہرا کب تک؟ ہوگا تعمیر نیا روضہ زہرا کب تک؟ پوچھتے ہیں چلو روضے پہ محمد کے نظیر، ہوگا تعمیر نیا روضہ زہرا کب تک؟ ہوگا تعمیر نیا روضہ زہرا کب تک؟ کس کو معلوم کہ ہوگا تیرا آنا کب تک؟ یہ بتا ہے تیرے آنے کا ارادہ کب تک محضور؟ ایک سانس آتی ہے جاتی ہے۔ یہ مدعو چادر تقدیر سے چھن کر نکلتے ہیں، در زہرا کی جانب کہہ کے یہ پڑھنے لگا تارا، چلو آسمان سے ذرا اوپر نکلتے ہیں۔ بس یہ گزارش ہے کہ جو حضرات یہاں رہ گئے ہیں کہ کل 3 بجے سے پہر میں ہم لکھنؤ کی ایک شام شاعر حیدرآباد کے نام کریں گے اور ان کو ہم ایک بڑا اعزاز لکھنؤ کی جانب سے پیش کریں گے۔ جو حضرات ہیں وہ صرف آغا بھائی کے لیے وہ وقت مولویوں کا ہم کو سننے کے لیے سے باتیں کریں گے۔ اور میرے غریب خانے فردوستان لائبریری میں آپ حضرات جتنے بھی آ سکیں وہاں تشریف لائیں۔ میں آغا بھائی سے گزارش کروں گا کہ اس وقت مصرع احترام اپنا کلام پیش کریں۔ آغا بھائی بہت آپ کو تھکایا ہم نے، آپ کو بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کو سنا، اور آغا بھائی ہماری شادی کا ایک اہل ہیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو ہے وہاں کی نمائندگی ہے، اور جتنی اصناف ہمارے اردو میں رائج ہیں ان سب پہ جو ان کو کمال ہے، اور بلکہ فارسی اور عربی پہ میں جب ان سے بات کرتا ہوں ابو نواس اور متنبی اور عمر القیس پہ جیسے بات کرتے ہیں تو عربی ادب اتنی گہرائی سے مجھے لگ رہا ہے اردو کے کم شعراء نے پڑھا ہوگا۔ بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ نظیر بھائی عرض کیا کہ نکلو طواف مقتل شبیر کے لیے، نکلو طواف مقتل شبیر کے لیے، نکلو طواف مقتل شبیر کے لیے، آؤ خلیل خواب کی تعبیر کے لیے، نکلو طواف مقتل شبیر کے لیے، نکلو طواف مقتل شبیر کے لیے، آؤ خلیل خواب کی تعبیر کے لیے۔ اور شعر دیکھیے کہ خاک شفا پہ کیوں نہ تیمم کرے زباں، خاک شفا پہ خاک شفا پہ کیوں نہ تیمم کرے زباں، خاک شفا پہ کیوں نہ تیمم کرے زباں، قرآن تشنگی تیری تفسیر کے لیے، خاک شفا پہ کیوں نہ تیمم کرے زباں، خاک شفا پہ کیوں نہ تیمم کرے زباں، قرآن تشنگی تیری تفسیر کے لیے، خاک شفا پہ کیوں نہ تیمم کرے زباں، قرآن تشنگی تیری تفسیر کے لیے۔ اور شعر دیکھیے کہ چلنا گلوئے شہ کو ہے خنجر کی دھار پر، چلنا گلوئے شہ کو ہے خنجر کی دھار پر، چلنا گلوئے شہ کو ہے خنجر کی دھار پر، سرنامہ غدیر کی تشہیر کے لیے، چلنا گلوئے شہ کو ہے خنجر کی دھار پر،
सरनामा गदीर की तशहीर के लिए सरनामा चलना गुलुए शहको है खंजर की धार पर, सरनामा गदीर की तशहीर के लिए। और शेर देखिए कि अकबर रसूल हक की तो तस्वीर थे मगर, शेर पेश कर रहा हूँ, अकबर रसूल हक की तो तस्वीर थे मगर खूने जिगर भी होना था तस्वीर के लिए। अकबर रसूल हक की तो तस्वीर थे मगर, अकबर रसूल हक की तो तस्वीर थे मगर खूने जिगर भी होना था तस्वीर के लिए, खूने जिगर भी होना था तस्वीर के लिए। और ये पुराने मजमून से ही थोड़ा सा इस्तेफादा किया है कि थी वक्त असर हक की सदा बस हुसैन बस, थी वक्त असर हक की सदा बस हुसैन बस, कुछ इम्तिहान छोड़ दो हमशीर के लिए। थी वक्त असर हक की सदा बस हुसैन बस, कुछ इम्तिहान छोड़ दो हमशीर के लिए। और शेर देखिए कि रिस रिस के पाए आबेदे बीमार से लहू, रिस रिस के पाए आबेदे बीमार से लहू, बनता था अश्क दीदाए जंजीर के लिए। रिस रिस के पाए आबेदे बीमार से लहू, रिस रिस के पाए आबेदे बीमार से लहू, बनता था अश्क दीदाए जंजीर के लिए, बनता था अश्क दीदाए जंजीर के लिए। और शेर देखिए कि जंजीरें पाए आबेदे बीमार बन गई, जंजीरें पाए आबेदे बीमार बन गई, मुहकम दलील मातमे जंजीर के लिए। जंजीरें पाए आबेदे बीमार बन गई, मुहकम दलील मातमे जंजीर के लिए, मुहकम दलील मातमे जंजीर के लिए। अब यहाँ से शेर मौजू पर है कि कब से मुहकम दलील मातमे जंजीर के लिए, और कब से खड़ी हैं फातिमा हाकिम के रूबरू, कब से खड़ी हैं फातिमा हाकिम के रूबरू, पलके बिछाता साहिबे तत्हीर के लिए। कब से खड़ी हैं फातिमा हाकिम के रूबरू, पलकें बिछाता साहिबे तत्हीर के लिए। और परवरदिगार अर्श से कुर्सी ही भेज दे, परवरदिगार अर्श से कुर्सी ही भेज दे, अपनी कनीज़े ख़ास की तौख़ीर के लिए। परवरदिगार अर्श से कुर्सी ही भेज दे, अपनी कनीज़े ख़ास की तौख़ीर के लिए। और खुतबा फिदक का याद कराती थी फातिमा, खुतबा फिदक का याद कराती थी फातिमा, ज़ैनब को शामो कूफा में तकरीर के लिए। खुतबा फिदक का याद कराती थी फातिमा, ज़ैनब को शामो कूफा में तकरीर के लिए। और काफ़ी है हश्र तक यही एक खुतबे फदक, काफ़ी है हश्र तक यही एक खुतबे फदक, हर मुनकिरे गदीर की तकफीर के लिए, हर मुनकिरे गदीर की तकफीर के लिए। और ये देखिए कि ऐ मौत बार बार ना आँखें दिखा हमें, ऐ मौत बार बार ना आँखें दिखा हमें, जिंदा हैं हम बकी की तामीर के लिए। ऐ मौत बार बार ना आँखें दिखा हमें, ऐ मौत बार बार ना आँखें दिखा हमें, जिंदा हैं हम बकी की तामीर के लिए। ऐ मौत बार बार ना आँखें दिखा हमें, जिंदा हैं हम बकी की तामीर के लिए। और सर नज़र कर चुके हैं पे करबला सरोश, सर नज़र कर चुके हैं पे करबला सरोश, मरता है कौन खुल्द की जागीर के लिए। सर नज़र कर चुके हैं पे करबला सरोश,
سر نظر کر چکے ہیں پے کربلا سروش، سر نظر کر چکے ہیں پے کربلا سروش، مرتا ہے کون خود کی جاگیر کے لیے، اور نکلو طواف مقتل شبیر کے لیے، آؤ خلیل خواب کی تعبیر کے لیے۔ آقا بھائی نے انشاءاللہ کل بھی ہمارے ساتھ رہیں گے، ان سے استفادہ کریں گے۔ آج کا یہ کلام پیش کیا، مگر بڑی محبتوں کا ثبوت ہے کہ حالات سے سفر کر کے یہاں آئے ہیں۔ وقار خان سلطانپوری صاحب ہمارے قائم رضا خان صاحب تشریف لانے پر بہت مصروفیات سے وقت نکال کے ہم کے لیے دعا کرتے ہیں، اور بہت وقت دیا ہے، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں فرشتہ پہ، اور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور اب آئیے حضرات، ظاہر سی بات ہے کہ جن حالات میں ابھی ہمارے کئی شعراء کے ساتھ نذیر بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا، ہمارے نیاب بھائی کے بائی پاس آپریشن ہوا، اس کے بعد بہت زیادہ ان کو ہم نہیں روک نہیں پائیں گے کہ ان کو دیر تک بیٹھائیں، وہ تشریف لے رہے ہیں۔ اور جب بقی کی بات کر رہے ہیں تو میں نجف کے حوالے سے نیاب بھائی کے 4 مصرعے پیش کر کے ان کو زحمت دوں گا کہ میرے نصیب میں معراج کا سفر آیا، در حسین سے اٹھا علی کے گھر آیا، کلیم طور پہ جا کر بھی ایک سوال ہی تھے، میں کائنات کے مولا سے بات کر رہا، یہ زبان آپ ملاحظہ کیجیے۔ شاعر اہل بیت نایا اللہ صاحب بابا بلند نعرہ صلی سے آپ استقبال کیجیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبر زہرا پر رہے گا یہ اندھیرا کب تک، مطلع علی خدمت۔ ہوگا بی بی شب غربت کا سویرا کب تک، ہوگا بی بی شب غربت کا سویرا کب تک، ہم قصیدے میں پڑھیں گے تیرا نوحہ کب تک، ہم قصیدے پڑھیں گے تیرا نوحہ کب تک، ہم قصیدے میں پڑھیں گے تیرا نوحہ کب تک۔ شعر حاضر کر رہا ہوں۔ میرے گھر کے در و دیوار یہ کرتے ہیں سوال، میرے گھر کے در و دیوار یہ کرتے ہیں سوال، روضہ ملکہ فردوس بنے گا کب تک، روضہ ملکہ فردوس بنے گا کب تک۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں نیر بھائی، کب انہیں روضہ زہرا کی زیارت
ज़हरा की ज़ियारत की। कब इन्हें रोज़े ज़हरा की ज़ियारत होगी, या खुदा टूटेगा इन आँखों का फाका कब तक। अरे क्या कहने भैया, या खुदा। अरे जिंदाबाद नायाब भाई, क्या कब इन्हें रोज़े ज़हरा की ज़ियारत होगी, या खुदा टूटेगा इन आँखों का फाका कब तक। और ये शेर देखें, तेरे कातिल का कोई नाम बताता ही नहीं, तेरे कातिल का कोई नाम बताता ही नहीं, कैद रखेगा अकीदे को तक़ैया कब तक, कैद रखेगा तेरे कातिल का कोई नाम बताता ही नहीं, कैद रखेगा अकीदे को तक़ैया कब तक, कैद रखेगा अकीदे को तक़ैया कब तक। महवे फरियाद हूँ मशकीज़े एहसास लिए, क्या मसला है। महवे फरियाद हूँ मशकीज़े एहसास लिए, तशनगी ओढ़े रहे मेरा कबीला कब तक, तशनगी ओढ़े रहे मेरा कबीला कब तक। पर्दे गैब के सूरज ये बता दे हमको, पर्दे गैब के सूरज ये बता दे हमको, कब्र ज़हरा रहेगा ये अंधेरा कब तक, कब्र ज़हरा रहेगा ये अंधेरा कब तक। ज़रा नवाज़ जी बहुत बहुत शुक्रिया।
آخری شعر پیش کر. جسم کی اینٹیں بھی لگوانے کو تیار ہیں ہم. دیکھیے جسم کی اینٹیں بھی لگوانے کو تیار ہیں ہم. بس بتا دیجئے آ پائیں گے مولا کب تک. بس بتا دیجئے آ پائیں گے مولا کب تک. روضہ فاطمہ تو بن کے رہے گا نایاب. دیکھنا ہے ہمیں روکے گا زمانہ. روضہ فاطمہ تو بن کے رہے گا نایاب. دیکھنا ہے ہمیں روکے گا زمانہ کب تک. پردے غیب کے سورج یہ بتا دے ہم کو قبر زہرا پا رہے گا یہ اندھیرا کب تک. کب انہیں روضے زہرا کی زیارت ہوگی یا خدا ٹوٹے گا ان آنکھوں کا فاقہ کب تک. یا ہوگا بی بی شب غربت کا سویرا کب تک. ہم قصیدے میں پڑھیں گے تیرا نوحہ. نیا بھائی مطلع سے تضمین اور تضمین سے معافی ہر شعر بہت آرام اور آپ نے طرح کہا شاعری اور موضوع پہ بہت عمدہ شاعری کی آپ نے اور شہزادی آپ کو اس کا اجر دیں. اور اب آئیے میں چلوں گا. ہمارے وقار بھائی گلا ولا بھی صاف کر چکے ہیں اور کلام علام بھی موبائل پہ صاف کر چکے ہیں. تو میں گزارش کروں گا جناب شاعر اہل بیت ذاکر اہل بیت مولانا وقار سلطان پوری صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. آپ حضرات نعرہ صلوات سے ان کا خیر مقدم کیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. غزبی بھائی بھی آ گئے. ہاں سبھی آ گئے. 12 کے بعد سب آ رہے ہیں. قائم بھائی حضرات صحابہ نہیں چند اشعار پیش کر رہا ہوں. ملازف میں جلدی جلدی. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. مطلب پیش کر رہا ہوں. ملازف فرمائیے. ہے وقف شاعری غم
شبیر کے لیے ہے وقف شاعری غمیں شبیر کے لیے ہے وقف شاعری غمیں شبیر کے لیے ہوں مطمئن بہشت کی جاگیر کے لیے ہوں مطمئن بہشت کی جاگیر کے لیے ہوں مطمئن بہشت کی جاگیر کے لیے. شعر دیکھیے خاص طور سے. روتا ہے روز خون کے آنسو میرا ایمان روتا ہے روز خون کے آنسو میرا ایمان روتا ہے روز خون کے آنسو میرا ایمان حتمی سند ہے ماتم زنجیر کے لیے حتمی سند ہے ماتم زنجیر کے لیے حتمی سند ہے ماتم زنجیر کے لیے اس نے سنا تو خلد سنورنے میں لگ گئی اس نے سنا تو خلد سنورنے میں لگ گئی نکلا ہوں میں زیارت شبیر کے لیے نکلا ہوں میں زیارت شبیر کے لیے منبر پہ مدح خواں صفے ماتم پہ ہے امام منبر پہ مدح خواں صفے ماتم پہ ہے امام منبر پہ مدح خواں صفے ماتم پہ ہے امام کیا کم شرف ہے شاعر شبیر کے لیے کیا کم شرف ہے شاعر شبیر کے لیے منبر پہ مدح خواں صفے ماتم پہ ہے امام منبر پہ مدح خواں صفے ماتم پہ ہے امام کیا کم شرف ہے کیا کم شرف ہے شاعر شبیر کے لیے واللہ موت کو بھی ہے اچھی طرح خبر واللہ موت کو بھی ہے اچھی طرح خبر واللہ موت کو بھی ہے اچھی طرح خبر زندہ ہے ہم بقی کی تعمیر کے لیے یہ ملاحظہ فرمائیں پہلا سبق یہ ماں نے دیا ہے ہمیں وقار پہلا سبق یہ ماں نے دیا ہے ہمیں وقار پہلا سبق یہ ماں نے دیا ہے ہمیں وقار پیدا ہوئے ہو ماتم شبیر کے لیے پیدا ہوئے ہو ماتم شبیر کے لیے
اور جس مکان میں فاقوں کا نور پھیلا تھا اسی میں پالے ہیں تو آفتاب زہرا نے کہا تھا. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں، بہت سارے شعر آپ کو ان کے یاد ہیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لے آئیں جناب عزادار اعظمی صاحب. آپ حضرات نعرہ صلوات سے خیر مقدم کیجئے اپنے شاعر کا. قبر ویران تیری دیکھا کرے گا کب تک، قبر ویران تیری دیکھا کرے گا کب تک، غیب میں صبر کرے گا تیرا بیٹا کب تک، غیب میں صبر کرے گا تیرا بیٹا کب تک. اور یہ حسن مطلب یہ ملاحظہ کیے گا، کربلا پوچھ رہی ہے میرے مولا کب تک، کربلا پوچھ رہی ہے میرے مولا کب تک، چاند بن جائے گا اس جون کا چہرہ کب تک، جون بن جائے گا چاند بن جائے گا اس جون کا چہرہ کب تک. یہ شعر بھی ملاحظہ یار بھائی کیے گا، دیکھیے گا، ایک دن دیکھنا ہو جائے گی تعمیر بقی، ایک دن دیکھنا ہو جائے گی تعمیر بقی، ہم کو رکھے گا وہ محروم تمنا کب تک، ہم کو رکھے گا وہ محروم تمنا کب تک، ہم کو رکھے گا وہ مرضی شے سے ذرا پوچھ لے اے حر کے نصیب، مرضی شے سے ذرا پوچھ لے اے حر کے نصیب، شام اب تک ہے تو اب ہوگا سویرا کب تک، شام اب تک ہے تو اب ہوگا سویرا کب تک. اور یہ تو ہر موج کو معلوم ہے آئے گا کوئی، یہ تو ہر موج کو معلوم ہے آئے گا کوئی، آ کے لے جائے گا وہ مشک میں دریا کب تک، آ کے لے جائے گا وہ مشک میں دریا کب تک. شیر نظیر بھائی دیکھیں نیا بھائی دیکھیے گا، خاص توجہ، آیتیں چپ ہیں ابھی بول اٹھیں گی ایک دن، آیتیں چپ ہیں ابھی بول اٹھیں گی ایک دن، ذکر زہرانہ سنے گا یہ زمانہ کب تک، ذکر زہرا
نہ سنے گا یہ زمانہ کب تک ذکر زہرا، نہ سنے گا یہ زمانہ کب تک، اور خاک کے خیمہ پا بچھاتے نہ اگر تم عابد، خاک کے خیمہ پا بچھاتے نہ اگر تم عابد، صحن کعبہ میں بچھا رہتا مصلی کب تک، صحن کعبہ میں بچھا رہتا مصلی کب تک، خاک خیمہ پا بچھاتے نہ اگر تم عابد، خاک خیمہ پا بچھاتے نہ اگر تم عابد، صحن کعبہ میں بچھا رہتا مصلی کب تک، صحن کعبہ میں۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ آقا بھائی دیکھیے نذیر بھائی، فخر کعبہ تیرے روضے کو کہیں سب لیکن، فخر کعبہ تیرے روضے کو کہیں سب لیکن، دھوپ کو بنتے ہوئے دیکھیں گے سایہ کب تک، دھوپ کو بنتے ہوئے دیکھیں گے سایہ کب تک، اور فرش مجلس پا چلے آؤ مصلی لے کر، فرش مجلس پا چلے آؤ مصلی لے کر، تم نمازوں کو بناؤ گے بہانہ کب تک، تم نمازوں کو بناؤ گے بہانہ کب تک، فرش مجلس پا چلے آؤ مصلی لے کر، تم نمازوں کو بناؤ گے بہانہ کب تک، اور وقت کتنا میرے حصے میں ہے بولا اصغر، وقت کتنا میرے حصے میں ہے بولا اصغر، مسکرانا بتا دیجئے بابا کب تک، مسکرانا ہے بتا دیجئے بابا کب تک، مسکرانا ہے بتا دیجئے بابا کب تک، یہ آخری شعر ملاحظہ کیے گا، بولا معبود کے اب کرب و بلا ہو تعمیر، بولا معبود کے اب کرب و بلا ہو تعمیر، اس زمین پر رہے تنہا میرا کعبہ کب تک، اس زمین پر رہے تنہا میرا کعبہ کب تک،
یہ مقدر سے لے جائے گا کب سوئے بقی، یہ مقدر سے لے جائے گا کب سوئے بقی، ہے زمین ہند کی عزمی کا ٹھکانہ کب تک، ہے زمین ہند کی۔ سلیم بلرامپوری کا ایک شعر آج کل جو تازہ شعروں میں، نئے شعروں میں میرے ذہن میں بازگشت کی طرح سے موجود ہے، وہ ہے کنیز سیدہ ہونا مبارک ہو تمہیں فضا، کنیز سیدہ ہونا مبارک ہو تمہیں فضا، شہنشاہی پہ ٹھوکر مار کے یہ نوکری کی ہے۔ یہ لفظ لہجہ دیکھیے، یہ میں گزارش کر رہا ہوں میرے مصروں کے خالق جناب سلیم بلرامپوری صاحب سے جو تشریف لائیں اور طرح سلام پیش کریں بآواز بلند نعرہ سلام، اللہم صلی علی محمد۔ کیا کہنے سے نہیں، وہ مقطع محفل نہیں، مقطع آمد ہے۔ شاعری کیا ہے، بس ٹوٹے پھوٹے کچھ لفظ ہیں، حسرت ہے ایک ملاحظہ فرما لیں، ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ نکلے گی حسرتیں دیری نئے شیعہ کب تک، نکلے گی حسرتیں دیری نئے شیعہ کب تک، قبر اجڑی ہوئی دیکھیں گے خدایا کب تک، قبر اجڑی ہوئی۔ میں نے پہلے کہہ دیا حضرات، حسرت ہے، کوئی ٹوٹے پھوٹے لفظ ہے، ملاحظہ فرما۔ قبر اجڑی ہوئی ہوں گے تعمیر، بھلا کب یہ مزارات بقی، ہوں گے تعمیر، بھلا کب یہ مزارات بقی، اپنے اشکوں سے ہم دھوئیں گے روضہ کب تک، اپنے اشکوں سے کھل گئے بلد کفن، میرے دل بے آ جا، کھل گئے بلد کفن، میرے دل بے آ جا، میرے سینے میں تڑپتی رہے ممتا کب تک، میرے سینے میں صرف 18 برس میں جو ضعیفہ
सिर्फ 18 बरस में जो ज़ईफ़ा हो जाए खूर लाएगी उसे और ये दुनिया कब तक खूर लाएगी उसे और ये दुनिया कब तक काश पलेता मुसलमान कभी अपनी किताब काश पलेता मुसलमान कभी अपनी किताब जुल्म ढाए गए मासूमा पे क्या क्या कब तक जुल्म ढाए गए। यहाँ से 4 मिसरे ख़ताबंद मुलाज़ा फरमा ले। जुल्म की हद हुई अब कहती है उम्मत आकर सैयदा करती रहेंगी भला गिरिया कब तक सैयदा करती रहेंगी भला गिरिया कब तक। ऐ अली कह दो शबो रोज न रोए बीबी। ऐ अली कह दो शबो रोज न रोए बीबी। हम भला सुनते रहे बाप का नोहा कब तक। हम भला सुनते रहे शम्मा तक कोई जलाने नहीं देता हमको। शम्मा तक कोई जलाने नहीं देता हमको। कब्र ज़हरा पे रहेगा ये अंधेरा कब तक। कब्र ज़हरा पे हम बिछाते ही रहेंगे सफ़े मातम में सलीम। मुँह चुराएंगे भला कातिल ज़हरा कब तक। क़ब्र ज़हरा पे जज़ाकल्लाह हमारी या शहज़ादी आपको अजर दें और मौला अजर दें। और अब मैं गुजारिश करूँगा इसी सिलसिले से एक शेर मुझे हसन मेहदी मीरपुरी का याद आया। राज़ मख्फ़ी है यहाँ पैबंद की तादाद से ज़ाकिरे करबो बला है तेरी चादर फ़ातिमा। तशरीफ़ लाएँ जनाब हसन मेहदी मीरपुरी साहब और उसके बाद मक़्ता महफ़िल जनाब
حضرات السلام علیکم. بہت زیادہ کچھ کہنے کا موقع نہیں مل پایا، مطلب 3-4 شعر آزا فرما لیں کہ ثابت ہیں عظمتیں در شبیر کے لیے. نذیر بھائی، ثابت ہیں عظمتیں در شبیر کے لیے، ثابت ہیں عظمتیں در شبیر کے لیے، درکار جبہہ سائی ہے توقیر کے لیے. ثابت ہیں عظمتیں در شبیر کے لیے، درکار جبہہ سائی ہے توقیر کے لیے. اتری ہے آسمان سے زہرا کی شان میں، اتری ہے آسمان سے زہرا کی شان میں، اچھا شرف ہے آئے تطہیر کے لیے. اتری ہے آسمان سے زہرا کی شان میں، اچھا شرف ہے، معراج ہے یہ آئے تطہیر کے لیے. اتری ہے آسمان سے زہرا کی شان میں، معراج ہے یہ آئے تطہیر کے لیے. سمجھائے کون عظمت قرآن سیدہ، سمجھائے کون عظمت قرآن سیدہ، فضا سی فکر چاہیے تفسیر کے لیے. سمجھائے کون عظمت قرآن سیدہ، سمجھائے کون عظمت قرآن سیدہ، سمجھائے کون عظمت قرآن سیدہ، فضا سی فکر چاہیے تفسیر کے لیے. اور کعبہ گواہ پردہ غیبت کی آڑ میں، اوٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں، کعبہ گواہ پردہ غیبت کی اوٹ میں، ایک خواب بے قرار ہے تعبیر کے لیے. کعبہ گواہ پردہ غیبت کی اوٹ میں، ایک خواب بے قرار ہے تعبیر کے لیے. اور ایسا نہیں کہ شوق شہادت نہیں ہمیں، ایسا نہیں کہ شوق شہادت نہیں ہمیں، زندہ ہیں ہم بقی کی تعمیر کے لیے. ایسا نہیں کہ شوق شہادت نہیں ہمیں، زندہ ہیں ہم بقی کی تعمیر کے لیے. خود کو مٹا کے آپ کا روضہ بنائیں گے، بی بی معاف کیجئے تاخیر کے لیے. ایسا نہیں کہ شوق شہادت نہیں، ایسا نہیں کہ شوق شہادت نہیں ہمیں، زندہ ہیں ہم بقی کی تعمیر کے لیے. اور خود کو مٹا کے آپ کا روضہ بنائیں گے، بی بی معاف کیجئے تاخیر کے لیے. ایسا نہیں کہ شوق شہادت نہیں ہمیں، ایسا نہیں کہ شوق شہادت نہیں ہمیں، زندہ ہیں ہم بقی کی تعمیر کے لیے. خود کو مٹا کے آپ کا روضہ بنائیں گے، خود کو مٹا کے آپ کا روضہ بنائیں گے. بی بی معاف کیجئے تاخیر کے لیے، بی بی معاف کیجئے تاخیر کے لیے. خود کو مٹا کے آپ کا اور اب میں مقطع مجلس مسالمہ استاد گرامی قدر جناب اعجاز زیدی صاحب کے حضور چلوں گا. اس پہ حیرت نہیں حق فاطمہ کا چھین لیا، اس پہ حیرت نہیں حق فاطمہ کا چھین لیا، اس پہ حیرت ہے وہ امید جنا رکھتے ہیں. یہ جناب اعجاز زیدی صاحب کا شعر ہمارے دبستان لکھنؤ پار اور اس زبان کا. اور مقطع مجلس مسالمہ اگر کوئی کہہ گیا ہو تو تو آپ رہ جائیں، آپ کو بھی پڑھنا چاہیے تھا اس مصرے کو. ہماری بات پڑھ لیں گے. بھائی کی بات نہیں، اب اعجاز بھائی ابھی پڑھی نہیں رہا، بیٹھ کے اسی پڑھیے تو چار شعر. نہیں
نہیں ہماری بات پڑھ لیں گے، ہاں پڑھیں گے کیوں نہیں. حضرات بس ارتجالن کو شعر عرض کیے ہیں. 7 گھنٹے سے یہ مسالمہ چل رہا ہے. ہاں الحمدللہ بھائی. آپ نذیر بھائی ہو سکتا ہے کہ 2-4 شاعر اور ابھی اور سننے کے لیے بھی. سروج بھائی ملازم بھائی نذیر مطلب دل خدمت ایسی ردیفوں میں ردیف بچانا مشکل ہوتی ہے، بدل کوشش کی کہ بچ جائے. کہ صبر ہو سیدہ اے راضیہ زہرا کب تک، صبر ہو سیدہ اے راضیہ زہرا کب تک، ہوگا تعمیر دوبارہ تیرا روضہ کب تک، ہوگا تعمیر دوبارہ تیرا روضہ کب تک. اور ڈرے اس روز سے بھر جائے نا پیمانہ صبر، ڈرے اس روز سے بھر جائے نا پیمانہ صبر. امتحان چاہتا ہے میرا زمانہ کب تک، امتحان چاہتا ہے میرا زمانہ کب تک. اور قفس ظلم میں ہے بند یہ عرض حرمین، قفس ظلم میں ہے بند یہ عرض حرمین. قید سے ہوگا یہ آزاد پرندہ کب تک، قید سے ہوگا یہ آزاد پرندہ کب تک. اور جس سفینے پہ ہیں اسوار یہ ابنائے سعود، جس سفینے پہ ہیں اسوار یہ ابنائے سعود، میرے اللہ وہ ڈوبے گا سفینہ کب تک، میرے اللہ وہ ڈوبے گا سفینہ کب تک. اور منہدم روضہ معصومہ کیا ہے جس نے، منہدم روضہ معصومہ کیا ہے جس نے، مستحق سورہ تبت کا وہ ہوگا کب تک. منہدم روضہ معصومہ کیا ہے جس نے، مستحق سورہ تبت کا وہ ہوگا کب تک. مستحق اور ختم کب ہوگی خدا مملکت دشمن نور، ختم کب ہوگی خدا مملکت دشمن نور. قبر زہرا پا رہے گا یہ اندھیرا کب تک، قبر زہرا پا رہے گا یہ اندھیرا کب تک. ہوگا اعجاز یہ کب روضہ زہرا تعمیر، ہوگا زخم دل شاعر کا مداوا کب تک، ہوگا زخم دل شاعر کا مداوا کب تک. میں بس آج جو دعائیں ہیں، دعا ہے کہ شہزادی ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کر لیں.
اور پھر ایک دعا اسی سلسلے کی جلدی سے جلدی جنت البقیع تعمیر ہو جائے، اور پھر اسی سلسلے کی دعا کہ جو وارث بقیع ہے جس کے سائے میں یہ بقیع کی تعمیر ہو اس کا ظہور جلد از جلد ہو جائے۔ اور آپ تمام حضرات کا شکریہ۔ اب یہ گزارش ہے ایک آپ سے، شکریہ تمام میڈیا کے افراد کا، پرنٹ میڈیا کے اور الیکٹرانک میڈیا کے تمام شعراء کرام کا شکریہ، اور خاص طریقے سے بقیع آرگنائزیشن کے تمام مرحومین، آپ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جتنے متعلقین مومنین مرحومین ہیں، ان سب کے لیے، اور خاص طریقے سے ہمارے سید شہاب حسین صاحب شہاب بھائی، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ایسا وہ بقیع کے دیوانے کہ 8 شوال کو وہ کربلا معلیٰ میں گئے۔ ظاہر سی بات ہے جب بقیع میں زیارت کے لیے ایسا لگتا ہے کہ جب زیارت کو جائیے کہ سامنے پیاسے کے کوئی پانی رکھ کے چھین لے، زیارت نہ ملے۔ آپ یہ سوچئے ہم کربلا میں جاتے ہیں تو آداب زیارت ہیں کہ اس دروازے پہ دعا پڑھیے، پائتی یہ پڑھیے، لیکن جہاں نشانیاں ہی مٹا دی گئی ہوں تو جلدی سے جلدی وہاں وہ روضے تعمیر ہوں۔ تو سید شہاب حسین صاحب جو ہیں وہ ان کا 8 شوال کو کربلا معلیٰ میں انتقال ہوا۔ تو اپنے تمام مومنین کے لیے، شہاب بھائی کے لیے اور جملہ مومن مومنات کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ جتنی بھی پوری دنیا میں جو بھی اس مہم کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، جو اس میں شامل ہیں، کارفرما ہیں، جو اس میں جد و جہد کر رہے ہیں، جو محنتیں کر رہے ہیں، ان سب جو اس کی تشہیر کر رہے ہیں، ان سب کو پروردگار سلامت رکھے، کے صدقے میں سلامت رکھے اور آباد رکھے اور صحت مند رکھے۔ بآواز بلند صلوات۔ اللہم صل فاتحہ۔ بسم اللہ۔ میں آپ لوگ نظر مولا میں ضرور شامل ہو، متوجہ بزیارت۔ وقار بھائی زیارت پڑھ دیں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلا جدک و ابیک، السلام علیکم وعلا امک و اخیک، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا و اسراء کربلا ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ایہا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام زماننا غازا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد